Dr. Dabash has over 40 years of teaching and administrative experience and has been training teachers for over 33 years. He has more than 20 research publications and he is associated with Higher Education Commission Pakistan and Punjab Higher Education Commission for past 5 more years, and is has conducted a number of sessions with the participants, including the principals from public sector colleges, the associate professors, assistant professors, and lecturers as well. Today, we are requested to conduct a session with you, so he's there, and now I would request him to kindly interact with our participants. Sir, our participants are all females. They are assistant professors from public sector colleges across Punjab, sir. Over to you, sir. Okay, thank you very much. Let me just upload my slides and then we'll start. So here we go. Okay. All right. Yeah, okay. Now we are set. Okay, we are today going to be talking about change management. Why is change management essential? Whenever there is change, for whatever reason and from whatever source, whenever there is change, there is a need to implement the change and then manage the change for its success. And that's why we need to be aware of change management. So let's start by looking at change. Change is a given, it is a constant and therefore will happen. Change, yani tabdili, is going to happen. It's not going to announce. Sometimes changes happen all of a sudden. And sometimes, if it's long term or something, you may be warned in advance. But whether you are prepared or not, change will be there. We see it in our daily lives. We see change happening at home, in our families. We see it in our institutions. We see it in our classrooms. Change will happen. Okay, sometimes the change is not all that severe. It is mild, easy to handle. Sometimes it is not. So educators must deal with change and make sure others accept and deal with it too. Now, this is a critical point. Whenever change comes to an institution from outside, the head or the principal is the first person to deal with it. Now, the way the head or the principal deals with that notification will make all the difference to how that change is communicated to the teachers and how the teachers communicate that change to the students, and if necessary, how do the students communicate that change at home to the parents. So, accepting change, receiving change is a primary key factor in dealing with change and managing change. By changing nothing, nothing changes. अगर कुछ भी तब्दील नहीं होगा तो तब्दील क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा ना. So, हमने अगर change करना है, हमने अगर तब्दीली लानी है, तो we will have to accept change. Now, if you see on the left of the slide, organizations or institutions do not change. इदारे change नहीं होता. हो नहीं सकते जब तक people change. And people change one person at a time. हमारे यहाँ अमूमन ये देखा जाता है कि हम इंतजार करते हैं, किसी ने किया, उसने किया, इसने किया, फिर देखी दिखाई में हम चेंज कर जाते हैं, लेकिन हम चेंज इनिशिएट नहीं करते. तो चेंज begins with one person at a time. आप कुछ चेंज करें, let other people see कि आपने ये change किया, आपको ये success मिली है, your students like you more now, so let
two other people change. And is tariqe se one person at a time, when most people within an institution change, the organization changes. ٹھیک ہے, بندوں کے علاوہ ادارے تبدیل نہیں ہو سکتے. بندے تبدیل ہوں گے تو اداروں کی ریپوٹیشن بھی آٹومیٹکلی تبدیل ہوگی, ہوپ فلی فار دا پازیٹیو. نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے لیکن دیٹس ناٹ واٹ وی وانٹ. ہم جب چینج کی بات کرتے ہیں تو وی آر لوکنگ ایٹ پازیٹیو چینج آن اے ریگولر ڈے ٹو ڈے بیسس. towards change. اگر چینج تبدیلی کی طرف ہم نے رواں دواں ہونا ہے تو we have to address some of these questions. Why are many of us happy with the status quo? Status quo کیا ہے بھائی؟ 30 سال سے پڑھا رہے ہیں, سب ٹھیک چل رہا ہے, کیا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کچھ بھی؟ 30 سال تو نہیں, ہم تو 75 سالوں سے یہی کرتے آ رہے ہیں. When are we going to change? دیکھیے آج کل جو ہماری کلاسز میں, ہمارے اداروں میں جو بچے ہیں نا, وہ 21ویں صدی کے بچے ہیں. اور ہم سب ٹیچرز جو ان کلاس رومز میں پڑھا رہے ہیں اس وقت, ہم سب 20ویں صدی کے نمونے ہیں, کارٹونز ہیں, ہے نا؟ تو تبدیل کون ہوگا؟ ہم. بچے تبدیل نہیں ہوں گے. بچوں کو تبدیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ان کی صدی ہے. چینج ہم نے ہونا ہے. تو کیا ہم بچوں کو 21ویں صدی کی تعلیم دے رہے ہیں, 21ویں صدی کے سکلز دے رہے ہیں, 21ویں صدی کے طور طریقوں سے پڑھا رہے ہیں؟ So why are we happy with the status quo? بھئی چل رہا ہے, دور کیوں نہیں رہا, آگے کیوں نہیں بڑھ رہا, ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ Just look at India, کہ وہ کہاں ہے؟ GDP pay is the 5th top nation in the world, because of ICT, ان کی information technology industry. ہم کہاں ہیں؟ کیوں؟ So let's look at some of the reasons. We've learned to follow orders given. ہم ابھی بھی اوپر وہ ہائرارکی سے کام کرنے کے عادی ہیں. اوپر پرنسپل یا ہیڈ کچھ کہے گا تو ہم کچھ کریں گے. بچے کیا کہتے ہیں, ٹیچر نے کہا تو کریں گے, نہیں کہا تو ہم کیوں کریں؟ اور بچوں کا پرابلم نہیں ہے یہ ٹیچر کا پرابلم ہے. دیکھیں نا, اگر بچے کو ایزی اے مل رہا ہے تو وہ بے وقوف ہے جو اتنی محنت کرے گا. کیوں کرے گا محنت؟ ہم محنت کروائیں گے تو بچے کریں گے اور کر کے دکھائیں گے ہم. 2, we've learned people will do only when told. ہم گھروں میں بھی یہ دیکھتے, ہمارے بچے خود اٹھ کے کبھی کچھ کرتے نہیں. جب تک ان کو کہو نہ کچھ تو وہ نہیں کچھ کرتے. گھروں میں نہیں کرتے, کلاسز میں بھی دے ویٹ, ٹیچر کہے گا تو کریں گے. Why are we looking to get orders? Why are we looking to be told کہ بھئی یوں کرو, ایسے کرو, ویسے کرو؟ ہم خود, کیونکہ ہم خود چینج سے ڈرتے ہیں. 3 ہے, we've learned not to take risks through rote learning. Rote learning is رٹوا کے, learn by heart کروا کے. We have ruined children. ہم ان کو رسک ٹیکنگ نہیں سکھاتے. آپ تبدیلی کچھ کریں گے, کچھ چینج لانا چاہ رہے ہیں تو کوئی رسک فیکٹر تو ہے نا. تو why are we afraid of taking risks? رسک لیں, ایٹ دا موسٹ کیا ہوگا؟ نہیں چلے گا. کچھ انالیسس کریں گے, دیکھیں گے بھئی کیوں نہیں چلا, کیوں تبدیلی نہیں ہوئی, اس لیول کی تبدیلی کیوں نہیں ہوئی, اور پھر ہم اس پہ آگے کام کریں گے. لیکن اگر ہم رسک نہیں لیں گے, کیونکہ ہم نے اپنا ایگزام سسٹم ہی ایسے بنایا ہے نا کہ لرن کر کے آؤ, ریپروڈیوس کرو, نمبر پورے. خود کیا کرنا ہوتا ہے؟ hardly anything. 4, we've learned to accept punishment as praise is not used liberally. پنشمنٹ, آج کل تو خیر ہم ایجوکیشن میں پنشمنٹ کی بات کرنی بھی نہیں چاہیے,
punishment ہونی نہیں چاہیے, لیکن کیونکہ ہم اچھے کاموں کی تعریف کم کرتے ہیں, نیگیٹو کاموں کو ڈھونڈ کے پنش کرتے ہیں بچوں کو, بچوں نے بھی یہی سیکھا. اب دیکھیں آپ ٹیچرز, بچہ ہوم ورک کر کے آیا یا جو نہیں کر کے آیا, کس کو ہم خطاب کرتے ہیں؟ جو نہیں کر کے, جو لائن میں ہے یا لائن میں نہیں ہے, جو لائن میں نہیں ہے, جو اپنی کاپی ٹیکسٹ بک لے کر آیا ہے یا بھول کے آیا ہے, جو بھول کے آیا ہے, جو ٹائم پہ کلاس میں آیا یا لیٹ آیا, لیٹ آیا, ہوم ورک کیا یا نہیں کیا, نہیں کیا. سو یو سی ہم فوکس نیگیٹوز پہ کرتے ہیں, اینڈ دیٹ ہیز ٹو چینج ان دا کلاس روم. ہمیں فوکس کلاس روم میں پازیٹیو کی طرف جانا پڑے. 2 بچے 3 بچے 50 میں سے کلاس میں کام کر کے نہیں آئے, ان 2 کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں, لیکن وہ 48 جو کام کر کے آئے ہیں ان کو تو ہم کچھ بھی نہیں کہتے. تو انڈائریکٹلی بچہ کیا سیکھتا ہے کہ اگر مجھے ٹیچر کا اٹینشن چاہیے تو مجھے کچھ الٹا ہی کرنا پڑے گا, ورنہ مجھے ٹیچر attention نہیں دے, which is wrong. You see, that's a need to change. We will have to change our practice and look for positives and praise more. Next, we've learned to set short-term goals with no long-term aims. ہم پتہ ہے اپنا دن شارٹ ٹرم بھی ہمارا کیا ہوتا ہے, آج کا دن گزر جائے, 4 کلاسز تھی, 3 ہو گئی, 1 اور ہے, یہ ہم ہائی میں نا اپنا دن گزارتے. ہم لانگ ٹرم نہیں دیکھتے. اگر میں آپ سے پوچھا نا کہ 2030 میں آپ کیا کر رہے ہوں گے, تو آپ کیا کہیں گے مجھے؟ 2030 8 years from now اسی ادارے میں ہوں گے, اسی پوزیشن پہ ہوں گے, یہی پڑھا رہے ہوں گے, کیا کر رہے ہوں گے آپ؟ Will you be anywhere else, any different? آپ کا آرگنائزیشن, آپ کا کالج, آپ کا انسٹیٹیوشن یہی ہوگا, اتنا ہی ہوگا, اتنے ہی کمپیوٹرز ہوں گے, اتنے ہی لائبریری میں بکس ہوں گی, اتنی ہی فیسلٹیز ہوں گی, کیا ہوگا؟ You see, we don't develop and grow, we don't progress کیونکہ ہم ویژن نہیں رکھتے. آپ کے اپنے لیے ویژن ہونا چاہیے نا کہ 2030 میں 2035 میں آپ کا. مجھے تو اپنے all the graduates جو ایف سی کالج سے میرے پروگرام کے تھرو نکلے, میں آج بھی ان سے رابطے میں, وہ کیا کر رہے ہیں, کیسا کر رہے ہیں, کہاں کر رہے ہیں, کتنی پروگریس کس بچے نے شو کی ہے. تب پتا چلتا ہے کہ آپ ایجوکیشن میں ہیں. بچہ ڈگری لے کے نکل کے آپ کو پرواہ نہیں, سکسیس ہوا بچے کا, نہیں ہوا, کیوں نہیں ہوا سکسیس, سکسیس ہوا تو کیوں ہوا. اٹ ہائی لائٹس یور پروگرام کہ جی ہاں سکسیس ہو رہے ہیں بچے, اس کا مطلب آپ کا پروگرام ٹھیک ہے, اسی پہ چلو. نیکسٹ ہے we've learned not to ask questions. ہم سوال نہیں کرتے کیونکہ ہمیں سوال کرنے سے روکا گیا ہے. اور کس نے روکا ہے؟ ٹیچرز نے روکا. بچہ سوال کر رہے ہیں, ٹیچر کا ریاکشن ہوتا ہے, سوال میں نے کرنا ہے تم نے کرنا ہے, ٹیچر کون ہے بھائی؟ when a child has a question, the child is thinking, and that's what we want. ہمارے کلاس رومز میں کتنے بچے ایسے ہیں جو اپنا دماغ خود یوز کرتے ہیں؟ کیونکہ جب تک اپنا دماغ خود یوز نہیں ہوگا, بچہ نہیں کرے گا, ایجوکیشن نہیں ہوگا. We've learned that only right answers matter. آج 21ویں صدی میں this is not the education of right answers. 21ویں صدی کی ایجوکیشن ہے is all about asking the right questions. اور یہ دیکھیں نا, these بچاز are born digital, they are born wired, they are born with technology in their heads and hearts. ہم میں اگر خوف ہے ٹیکنالوجی سے, بچوں کو نہیں ہے. So right answers don't matter. Open-ended questions کریں. یہ جو آنسر کی کے ساتھ quizzes اور ٹیسٹ اور ایگزامز ہم چیک کرتے ہیں نا, today are of no use to anyone. We have to stop checking with answer keys. We have to ask open-ended questions
where we then have to read what the bacha has written and accept anything and everything that is realistically appropriate and correct. We've learned to focus on work, not people. हम प्रोडक्ट को देखते हैं ना, हम एंड इवन एज पेरेंट्स हम रिजल्ट ओरिएंटेड सोसाइटी है. ग्रेड क्या आया, ए ग्रेड आया, टॉप क्या, फर्स्ट डिवीजन आई, डिस्टिंक्शन आया. कभी इवन एज पेरेंट्स हमने अपने बच्चों से नहीं पूछा है कि आज तुमने सीखा क्या, क्लास में क्या सीखा आज. यू सी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड सीखा हो या ना सीखा हो, नंबर आए कि नहीं. और इतने इतने नंबर, पूरे पूरे नंबर लेके भी those poor बच्चास know nothing. So we have to learn to focus on people. जो effort करता है, जो कोशिश करता है, जो बच्चा, you know, एक बच्चा साल के शुरू में 92, 93 ले रहा है, साल के एंड तक 95 पे आया, चलो 2-3% इंप्रूव किया. एक और बच्चा था क्लास में, शुरू में वो 40% ले रहा था, अब वो 52 ले रहा है, 12% इंप्रूव किया उसने. लेकिन बाबा किसकी होती है? वो 90 वाले बच्चे की. क्यों? We have to stop focusing on the product and look at people. And finally, we've learned to react to what comes our way. हमारी तरफ जो आए हम हाय हाय करने में मशहूर है. हम रिएक्ट करते हैं, हम प्रोएक्टिव नहीं होते, हम रिएक्टिव हो जाते हैं. वो दो बच्चे क्लास में आ गए, हो मिस आमना एब्सेंट हो गई, फिर सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगी, ये ड्यूटी आ गई वीकेंड पे, ये हो गया वो हो गया. So what? You see, when you signed up to teach, you did not sign up for an 8 to 2 job. You signed up for a 24/7 job. Teaching is a service, it's a commitment, it's a vocation. And if you are not interested in the bacha, you are not teaching. हमारा फोकस सिलेबस होता है, क्यूरिकुलम होता है, टेक्स्ट बुक होता है, ग्रेडिंग होती है, रिजल्ट कार्ड होता है. बच्चा कहाँ है बीच में भाई? In all this teaching and syllabus हम किसको पढ़ा? बच्चे को. क्यूरिकुलम किसके? बच्चे को. टेक्स्ट बुक किस? बच्चे को. सिखा किसको रहे हैं? बच्चे को. टेस्ट किसको कर रहे हैं? बच्चे को. लेकिन बच्चा ही नहीं है बीच में कहीं भी. लेसन प्लानिंग में भी आपकी फोकस अगर बच्चे पे नहीं है और कंटेंट पे है, सिलेबस पे है, तो आपका कुछ नहीं होगा. Change tab aayega when we will change our focus and bring it on the bacha. The bacha is the key element in education. Syllabus वगैरह होता रहेगा, सब हो जाएगा, बच्चे पे focus करें. Bring that change in your regular teaching behaviors. Change जब आती है ना, तो कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं चेंज के और कुछ इंटरनल फोर्सेस हैं. हम देखेंगे 4 एक्सटर्नल फोर्सेस और 2 इंटरनल फोर्सेस. एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे यानी इदारे के, कॉलेज के, टीचर के, प्रिंसिपल के कंट्रोल में नहीं है, वो बाहर कहीं से आते हैं. वील सी अभी कहां से आते हैं. इंटरनल फोर्सेस जो है वो हमारे कंट्रोल में है, प्रिंसिपल के कंट्रोल में, इदारे के कंट्रोल में है, टीचर के कंट्रोल में है. सो लेट्स फर्स्ट लुक एट एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी ये हमारे कॉलेज इदारे के बाहर से कहीं से आते हैं. पहला है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. द वर्क फोर्स इज मोर डाइवर्स. अब आजकल हमें डॉक्टर्स, इंजीनियर सिर्फ नहीं चाहिए, हमें फ्यूचरिस्टिक वर्कफोर्स चाहिए जो डिजिटली चैलेंज्ड हो, जो कोडिंग में महारत रखते हो. हमें डेवलपर्स चाहिए, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाले लोग चाहिए. बट आज भी हम डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर को ही रोल है. वर्कफोर्स इज वेरी डिफरेंट. और जब तक ये बच्चे हमारे इंटर में जो इस वक्त है 6
8 साल आगे 2030 में निकलेंगे बैचलर्स डिग्री लेके, तो उस वक्त की वर्कफोर्स आज की वर्कफोर्स से बहुत मुख्तलिफ होगी। तो क्या करेंगे बच्चे? There is a workforce imperative to effectively manage diversity. ये इतने देखिए ना, हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं आ सकते कि उस वक्त जॉब्स क्या होंगी। विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बायोकेमिस्ट्री करते हैं, बायोफिजिक्स है, बायोमैकेनिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है। तो what kind of jobs will be there for the futures? Doctors वगैरह will not be needed. China already has a robot doctor, जहां पेशेंट्स जाते हैं और वो रोबोट उनको ट्रीट करता है। Dental surgeries are happening with robots. दुनिया कहां से कहां जा रही है और हम अभी डॉक्टर्स क्रिएट करने में ही लगे हैं। इन बच्चों के फ्यूचर को देखें कि उनकी 2035 में क्या जॉब्स होंगी, क्या हम उनको उन जॉब्स के लिए आज हमारे क्लासेस में तैयार कर रहे हैं? The answer is no. That means something has to change in the classroom. और ये डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये बाहर से, इदारे के बाहर से, सोसाइटी से आती है। सोसाइटी बाहर देखे, कम्युनिटी देखे, कहां से कहां जा रही है, हम कहां हैं। सेकंड इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। टेक्नोलॉजी को देखें, स्मार्टफोन्स को देखें। फोन्स आपने कब चेंज किया था? Who has a phone that is still 5, 6, 8 years old? इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एंड इसीलिए a lot of इदारास are hesitant to invest in technology. हम 10 कंप्यूटर्स लाके रख लेते, भाई वो कंप्यूटर्स बेकार हैं इस वक्त। Those PCs are no good. वो LED screens के साथ हमने क्या करना है? जब टेक्नोलॉजी के लिए हमें आजकल इंटरनेट चाहिए, बैंडविड्थ चाहिए, बिजली, हम तो बिजली को रो रहे हैं अभी भी। तो कहां हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करनी है? और टेक्नोलॉजी इज नॉट गोइंग टू वेट कि पाकिस्तान कैचअप कर ले तो हम आगे बढ़ें। टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू मूव अहेड। और अगर हमने टेक्नोलॉजी को हर साल रिप्लेस करना है, हमें करना चाहिए। वी मस्ट फाइंड दोस फंड्स। लेकिन एजुकेशन प्रायोरिटी होगी तो फंडिंग भी आएगी। एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है, लिहाजा फंडिंग भी नहीं आती, एंड देन चिल्ड्रन सफर। बट स्मार्टफोन्स, all children have smartphones, use them. वो कहो तो जी क्लास में लाने की इजाजत नहीं है, वे क्यों नहीं है इजाजत स्मार्टफोन्स क्लास में लाने की? I use them all the time. There are ways in which आप क्लास में आने नहीं देंगे तो obviously टेक्नोलॉजी और डिजिटल वर्ल्ड की डेवलपमेंट इन बच्चों में कहां से आएगी? लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, किसी ने फॉलो अप स्टडी की कि कितने एंटरटेनमेंट के लिए के अलावा इन बच्चों ने लैपटॉप्स को कहां एकेडमिक इंटेलेक्चुअल परसूट्स के लिए यूज किए हैं? Nobody has done that study. जो लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, फायदा हुआ बच्चों को। See, we have to start looking at people and stop कि जी 2 लाख पता नहीं कितने लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। होंगे अभी भी, यू सी पीपल ऑन मोटर बाइक्स एंड एवरीथिंग, वो पीछे टांगे होते हैं इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम। लेकिन व्हाट आर दे यूजिंग इट फॉर? सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस भी होती रहेंगी, वो इदारे के बाहर से होंगी, एंड वी विल हैव टू डील विद दैट चेंज। तो हम क्या कर रहे हैं? ओके, 3, मार्केट चेंज. The emergence of a global economy is forcing institutions to be more competitive and to do work differently. Job market आप देखें क्या है? कितने ऐसे प्रिंसिपल्स या हेड्स हैं या टीचर्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्री के साथ राब्ता किया है? भाई आपको किस किस्म के बच्चे चाहिए?
کتنے سی ای اوز یا ہیڈز کے ڈائریکٹر سے مینیجر سے جا کر ملے. واٹ ڈز دا مارکیٹ وانٹ؟ مارکیٹ میں جاؤ تو وہ تو الگ رو رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ڈگری از ورتھ نتھنگ، وہ کاغذ کا ٹکڑا ہی اور کچھ بھی نہیں، ان کو کخ نہیں آتا، کرنے کو کچھ کہو تو ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ابھی بھی تھیوری پڑھا کے، یہ تھیوری پڑھانے کا زمانہ نہیں ہے. تھیوری، کانٹینٹ، نالج، انفارمیشن آپ کو سری اور الیکسا بھی آج بتا دیں گے، وہ آپ کو سکلز نہیں سکھا سکتے. ہم نے سکلز سکھانی ہے آج ہمارے کلاسز میں بچوں کو، اور وہ بھی 21ویں صدی کی سکلز سکھانی ہے. کون سکھائے گا یہ؟ کون یہ چینج لے کے آئے گا؟ یہ باہر دیکھیں نا، آپ فارمیسیز میں دیکھیں، آپ ہاسپٹلز میں دیکھیں، آپ فائنینشیل بینکس میں دیکھیں، with everything آن لائن، آپ کو تو گھر سے نکلنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. کھانے پینے کی چیزیں، مارکیٹ کی چیزیں، بینکنگ، کپڑے، سب کچھ، فرنیچر، یہ وہ سب کچھ گھر بیٹھے اب مل جاتا ہے. ٹرانسپورٹ بھی اب گھر بیٹھے آرڈر کر سکتے. تو مارکیٹ چینجز کہاں سے کہاں جا رہی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ Institutions are forging new partnerships and alliances aimed at creating new services. وہ جو کہتے ہیں نا academia industry liaisoning، ہم یہ رابطے کیوں نہیں بنا رہے اداروں کے ساتھ؟ And if we do that, we will have, at least in our bachelor's level courses, ہم وہ courses offer کریں جو یہ ادارے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے بچوں میں. Then design courses that deal with that. And finally, social and political pressures. Yes, society of political parties say pressures. Every time a government changes, there is pressure on institutions. Wo hoga, that's a given. Okay? So what are we doing about that? We will have to deal with social and political pressures from outside. Those are the most difficult to deal with because obviously you cannot say no. Market کو بھی لائیں اور پھر آپ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز، ڈیموگرافک کیریکٹرسٹکس کو دیکھیں. آپ خود سوچیں کہ جب آپ کالج اور یونیورسٹی میں تھے تب کی اور آج کالج اور یونیورسٹی میں جاب مارکیٹ فرق ہے، ریکوائرمنٹس فرق ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے کلاسز میں اپنے بچوں کے ساتھ. Why aren't we getting to be as technologically advanced as some other nations? کیا رکاوٹیں ہیں؟ ہم تھیوری پڑھائیں گے نا تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. We have to look at skills today. ہم نے skills سکھانی ہے بچوں کو. اب ہم دیکھیں، آپ خود سوچیں 2030 میں یہ بچہ کتنا کچھ لکھے گا جو آج ہمارے ہاں انٹر میں بیٹھا ہے. کچھ بھی نہیں لکھے گا، وہ بٹن بھی نہیں دبائے گا، وہ اسکرین کے سامنے بولے گا اور ٹیکسٹ سامنے آتی جائے گی. اور ہمارا پریشر کیا ہے؟ ہینڈ رائٹنگ، ہینڈ رائٹنگ، ہینڈ رائٹنگ. بھائی اس بچے نے نہیں کچھ لکھنا، اس نے ٹائپ بھی نہیں کرنا، اس نے بولنا ہے اور ٹیکسٹ سامنے آ جائے گا. That software is available today. آج بھی وہ سافٹ ویئر ہے نا that converts sound to text. تو سوچیں ہمارا کہاں، ہمارا فوکس کہاں ہے؟ 21ویں صدی is not about handwriting. 21ویں صدی is about skills. Problem solving کیوں نہیں سکھاتے؟ negotiation skills کیوں نہیں سکھاتے؟ conflict management skills کیوں نہیں سکھاتے؟ change management skills کیوں نہیں سکھاتے؟ environmental management کیوں نہیں سکھاتے؟ You know, those are what young people need today. تو یہ 4 areas ہیں، 4 forces ہیں جو ہمارے ادارے کے باہر سے ہیں، لیکن they force us to change. We have to change. بے شک وہ
एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई नोटिफिकेशन आ गई हो, कोई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आ गई हो, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन से आ गई हो, हम इनकार नहीं कर सकते। इनकार करेंगे तो बोर्ड वाले तब्दीलियां नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे सफर करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की या एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं करेंगे तो इदारा सफर करेगा। अगले साल कौन आएगा एडमिशन लेने? सो यू सी, वी कांट से नो, तो चेंज इंप्लीमेंट और मैनेज करना लाजमी है। Then internal factors or forces of change, ये दो हैं। एक है human resource problems and prospects। अब human resource कौन है? एक educational institution में the main human resource are the teachers। Obviously principal head, administrative कोई staff होगा, custodian staff होगा, लेकिन main ये है teachers। So employees' needs, job satisfaction, institutional commitment, behavior and performance are forces of change. Are you happy working at your institution? अगर आप एक इंटर लेवल कॉलेज में काम कर रहे हैं और आपके अपने बच्चे इंटर लेवल एज के हैं, तो क्या वो इसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं? अगर कहीं और जा रहे हैं और आप यहां पढ़ा रहे हैं, doesn't say much about your institution। यानी आपका बच्चा कहीं और जा रहा है, इसका मतलब जहां आप काम कर रहे हैं वो कॉलेज कोई काम का नहीं है, वरना आपका बच्चा वहां क्यों नहीं पढ़ रहा? Are you happy? Are you satisfied with what you are doing? Because if you're not, जैसे मैंने अभी शुरू में कहा था, हाय हाय करने वाले हैं, तो हाय हाय से कुछ भी नहीं होगा। हाय हाय करने से तब्दीली नहीं आने वाली। Dissatisfied employees and high levels of absenteeism and turnover are signs that change is needed. Employees, teachers जो खुश नहीं है, जो बुरबुर करते हैं, दो छींक के आ गई तो हाय हाय फ्लू हो गया, 3 दिन की छुट्टी ले लो। अगले गली में नया कोई कॉलेज खुला है, 1000 रुपए ज्यादा इन्होंने दे दिया, आप फट निकल के चल पड़े वहां। All these are signs that change in the institution is needed. Varna, I mean, teaching is a 24/7 job. Maine, in 42 years, this is my 43rd year of being in education, I have taken 0 leaves. 0. Na sick, na casual, na emergency, na kuch. बीमार हो तो अपनी दवाई लेके पहुंचो स्कूल कॉलेज। योर स्टूडेंट्स नीड यू, क्योंकि आपको पता है कि सब्स्टिट्यूट टीचर कुछ नहीं करता, आपने जाके वो पढ़ाना है, तो क्या फर्क पड़ता है? और कौन सा हम 9 to 5 आपसे काम करवाते हैं, कौन सा हम आपको कहते हैं कि 11 माह काम करो, महीने की छुट्टी मिलेगी। अब तो रियल वर्ल्ड में तो 2 हफ्ते की एनुअल लीव हो गई है। आपको समर ब्रेक, विंटर ब्रेक, फलानी छुट्टी, ये छुट्टी, वो छुट्टी, सब कुछ है। सो ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम्स हमारे इदारे के अंदर है, वो हम सॉल्व कर सकते हैं। डू सम एनालिसिस, डू सम चेकिंग कि क्यों ये टीचर्स ना खुश हैं, क्यों ये चाह रहे हैं कि हम कहीं और निकल जाएं। And second is managerial behavior and decisions. ये है आपका principle या है। Inappropriate leader behaviors, अगर leader आपका principal आपका head favoritism करेगा, तो it's not good, that needs to change. Inequitable reward systems, यानी कि 2 टीचर्स ने अच्छा काम किया, एक की तारीफ हुई, एक को कुछ भी नहीं कहा गया। क्यों? इंक्रीमेंट्स का टाइम हुआ, इसको 5% लगा, इसको 12% लगा। क्यों? See, there must be transparency, there must be clarity. If it's genuinely needed, like I always tell my teachers when I was at FC also and as dean and head, you see, your increment depends on you. And I had a list. They knew what I'm looking for. पूरी list इनके साथ मैंने share की थी कि all these factors I'm going to look for when I do your annual review. और एक लंबी चौड़ी, I mean 2 pages की list मैंने दी थी इनको।
because I'm not an easy taskmaster. I want professional, committed work. ठीक है, मुझे बहाने नहीं चाहिए. अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है, कोई वजह नहीं है, तो चुप करो. आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड. यू नो, मुझे आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम आपके मैं बहाने सुनता फिर. मैं लेट हुआ, वो टायर पंचर हो गया था. घर से कब निकले थे? पूछो भाई, 7:45 भाई, 8 बजे की क्लास के लिए 7:45 घर से क्यों निकले? मैंने कहा भाई कल 7 बजे निकलना. अगर बाइक के दोनों टायर भी पंचर हो जाएंगे ना, फिर भी 8 बजे से पहले पहुंच जाएंगे कॉलेज. स्टॉप मेकिंग दीज एक्सक्यूजेस. मुझे बहाने नहीं चाहिए. आई एम नॉट अ बहाना पर्सन. Genuine reasons that I can verify. You know, I have been मेडिकल सर्टिफिकेट्स को लेके मैं डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचा हूं कि भाई इस बंदे ने ये दिया, आपने ये मेडिकल रिपोर्ट दी है, तो आपके पास उसका कोई फाइल फोल्डर तो होगा ना, वो दिखाएं मुझे. अगर डॉक्टर नहीं दिखा सकता तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल फेक. 200 रुपए में बना के डॉक्टर को 200 रुपए दे दे, उसने बना के दे दी. आई एम सॉरी, आई विल वेरीफाई. मेरे लिए मेरे बच्चे are more important than you sitting at home. So, two things, human resource and the top management, ये internal है, ये control हो सकते हैं, इस पे हम regularly काम कर सकते हैं. लेकिन जो external है, वो suddenly भी notifications आ जाती हैं, कहीं से कुछ आ जाता है, we will have to follow through. So 4 external forces of change and 2 internal forces of change. अब जो भी वो force है, change will happen. That's a given. तो ये ज़हन में रखें. अब we will look at a change model, and we are going to look at Lewin's change model. There are lots of change models. I like this क्योंकि ये simple 3-step model है and makes things very clear. तो ल्यूइन्स चेंज मॉडल में पहला स्टेप है अनफ्रीजिंग, यानी हमने पिघलना है. आप इससे क्या होता है? क्रिएट्स मोटिवेशन टू चेंज, encourages the replacement of old behaviors and attitudes with those desired by current management, entails devising ways to reduce barriers to change and create psychological safety. अब ये क्या है? अनफ्रीजिंग, जैसे मैंने अभी शुरू में कहा था कि जो नोटिफिकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट या BISE से आती है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल के हाथ में आती है. नाउ द प्रिंसिपल हैज टू अनफ्रीज. अब प्रिंसिपल ही क्या मुसीबत है, हाय फिर इन्होंने ये चेंज कर दिया एग्जाम पैटर्न, फिर प्रैक्टिकल ये चेंज हो गए, ये हो गया, वो हो गया. हाय हाय से कभी काम नहीं हो. Now, I also recommend that the principal not work alone. The principal should have a team of maybe 4 or 5 people, उससे ज्यादा नहीं. Committed जो कि faculty हो, यानी teachers हो आपके इदारे के, 3, 4, 5, not more than 5, huh? And that team works with the principal on everything. So notification I principal calls the team for a meeting and says to them कि भाई ये notification आई है, what do you recommend? हम क्या करें? Obviously the choice of saying no, जी हम नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता. ठीक है, we have to implement the change. कैसे करें, कैसे बताएं, कब बताएं, क्या होगा, कितनी देर में होगा, etc. etc. You talk it out. Now when the principal gets the team together, the entire faculty together and shares this, the faculty knows कि ये principal एक बंदे का नहीं है, ये उस कमेटी का, उस टीम का फैसला है कि ये change होगा. That's unfreezing. So really what it is buying the change, accepting the change कि ये करना है. अब जब करना है, जब एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये चेंज मेरा है, ये चेंज हमारा है, ये चेंज मिनिस्ट्री का नहीं है, ये चेंज एजुकेशन सेक्टर का नहीं है, ये चेंज BISE का नहीं है, ये चेंज हमारा है. So it creates psychological safety. Now we own the change.
ठीक है? This is a very important step. Unless you bought the change, please don't go and do change without accepting the change. Second stage है Lewin's की changing. अब जब हमने change को accept कर ही लिया है तो अब हमने change करना है ना. Now we have to practice जो भी नई information, new behavior models, कोई तौर तरीके नए हैं, कोई policy change हुई है, कोई requirements change हुए हैं. It helps employees learn new concepts or points of views. तो यहाँ हमें क्या चाहिए? Role models, mentors, experts, benchmarking results, and training are useful mechanisms to facilitate change. Now, the principal and the principal's team should really be the role models. The teachers should be the role models for the bachas in the class. क्योंकि उसी तरह नीचे cascade होगा ना. Principal and team to teachers, to students, and from students hopefully to the home. So mentors, experts, mentors kya hai? People who help you, who will guide you, who will facilitate you. Training may be needed. कोई नया तरीका है मुझे नहीं पता, कोई नई इक्विपमेंट आई है मुझे नहीं पता इसको कैसे हैंडल करना है, किस तरह ऑपरेट करना है, क्या करना है, ट्रेनिंग में भी needed. So you practice the change, you change. So do it the new way, share the new information, practice the new behavior models, जो भी है. So you change. Hafta, do, teen, depending on the complexity of the change, the extent of the change. Some things may happen in a day, some things may happen over a month. And that's okay. Third stage is refreezing. अब हमने दोबारा पिघल गए थे ना, अब हमने दोबारा जमना है. Helps employees integrate the change behavior attitude into the normal ways of doing things. जब एक चीज नए तरीके से हम करेंगे बार, तो after some time आदत बन जाएगी ना. So when change becomes habit, you've succeeded. अब कुछ और change करने की सोचें. लेकिन for change to become habit, positive reinforcement, acknowledge the people. ये नहीं कि 100%, 90%, जिसने 50% change किया है, जिसने 60% change, उसने भी तो change किया है ना. So coaching and modeling help reinforce the stability of change. And coaching is important. Sports में आप coaches को देखें, वो क्या करते हैं? गलत तरीका, तौर तरीका को identify करते हैं. फिर सही तरीका demonstrate करके खिलाड़ी को बताते हैं. फिर खिलाड़ी से वो सही तरीका प्रैक्टिस करवा के जब तक वो 100% सही नहीं करता, पीछा नहीं छोड़ता. हम क्या करते हैं अपने बच्चों के साथ when they make mistakes? 2 out of 10 दे के कागज वापस कर दिया, ना सही बताया, ना सही प्रैक्टिस करवाया. बच्चा सीखेगा कैसे? You see, coaching is not हंसी मजाक. Coaching is a serious skill that teachers should have in helping बच्चas. और जब एक change habit बन गई, now see कोई और change. अगर नहीं है तो करते जाए. जब कभी फिर कोई change आएगा, and आते हैं. Change come every so often. ठीक है? A change could be a new kid in your class, middle of the year. पता नहीं कहाँ से आया बच्चा. The other kids have to accept that new kid, make him or her feel comfortable. That's a change. You have to deal with it. ठीक है? So 3 steps of Lewin's change. Model, unfreezing. Piglow is simply accepting the change. Second is changing up. हरकत में आप change करो कुछ. And number 3 is जब हरकत की बार करने के बाद आदत बन गई, the change is now frozen inside of you. आपने उसी तरीके से अब ये करना है. Okay? All right. Now, no matter how good you are, there will always be people who will resist change. And there are some reasons why people will resist change.
پہلا ہے an individual's predisposition towards change. جیسے میں نے شروع میں کہا نا بھائی 20 سال سے کرتے آ رہے ہیں کیا ضرورت ہے، یعنی میرے دماغ میں آلریڈی میں نے کنفرم کر دیا کہ چینج کی ضرورت نہیں. تو چینج کی اگر میرے دماغ میں یہ ہے تو میں چینج کو تو ریزسٹ ہی کروں گا نا. سرپرائز اینڈ فیئر آف دی ان نون. اب چینج کوئی will lead to something new, unknown ہے، سرپرائز بھی ہے، خوف بھی ہے. کلائمیٹ آف مسٹرسٹ، جب ہم ٹرسٹ نہیں کرتے نا یہ کہاں سے آیا چیز، کس نے بھیجا ہے، وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں، ان کی کوئی وہ نہیں ہے. نو، ہر ریلیشن شپ ٹرسٹ کی بنا پہ ریلیشن شپ بنتی ہے ورنہ نہیں بنتی. فیئر آف فیلئر، اگر میں نے کوشش بھی کی اور میں ناکام ہوا تو as human beings we fear failure، تو ہم resist کرتے نہ بھائی. loss of status and or job security، اگر میں ناکام ہوا تو کیا میری نوکری چلی جائے گی، لوگ کیا سوچیں گے، اسٹوڈنٹس کیا سوچیں گے. نہ لوگ کو کچھ سوچتے ہیں نہ اسٹوڈنٹس کچھ سوچتے ہیں، سوچ ہم ہی رہے ہوتے ہیں یہ نیگیٹیوٹی. نہ آپ کی جاب جائے گی نہ آپ کا اسٹیٹس میں کوئی فرق آنا ہے. ڈونٹ ریزسٹ چینج. اور یہ اور پیئر پریشر، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، وہ اس نے نہیں ہاتھ اٹھایا میں ہاتھ نیچے ہی رکھو. پیئر پریشر، ہمارے کولیگز ہمارے ساتھی ٹیچرز کیا کر رہے ہیں. ڈسرپشن آف کلچرل ٹریڈیشنز اینڈ اور گروپ ریلیشنشپس. اب ہر ادارے کا ایک کلچر ہوتا ہے، آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، اور ان کو ہم سیکریفائس نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے. پرسنالٹی کانفلکٹس، جہاں 3 4 5 انسان ایک ساتھ ہوں گے، اور ہمارے ایجوکیشن ادارے میں تو پتہ نہیں 50 60 100 ٹیچرز کتنے بچے اینڈ آل دیٹ، تو کانفلکٹس تو ہوں گی. لیک آف ٹیکٹ اینڈ آف پور ٹائمنگ، یعنی آپ چینج کے بارے میں بتاتے کیسے ہو اور کب. یہ میں کہوں فرائیڈے کو جی منڈے سے یہ چینج لانا ہے، کیسے لائے گا؟ سیٹرڈے سنڈے ویکینڈ ہے، کہاں ہم ملیں گے، کہاں بات چیت کریں گے، کیا ڈیسائیڈ کریں گے، کیسے ڈیسائیڈ کریں گے. ہوا. اینڈ نان ری انفورسنگ ریوارڈ سسٹم، جو 100% کیا اسی کو ریوارڈ ملے گا، جس نے 80 کیا، 60 کیا، 50 کیا، اس کا کیا. It's better, any number is better than 0. So یہ ہے 10 reasons why people resist change. And what we are going to do now is we're going to take a little break, think of some reasons. یہاں آپ کو 3 کہے گئے، اگر 1 2 بھی اور اس لسٹ سے نہ ہو، یہاں 10 ہے، یہاں سے بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے باہر بھی آپ کے دماغ میں کچھ آ رہا ہو کہ لوگ اس وجہ سے بھی چینج کو ریزسٹ کر سکتے ہیں. تو 2-3 منٹ لیں گے سوچنے کے لیے، اور پھر کچھ لوگوں سے شیئر کروائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا آپ کے نزدیک ریزسٹنس ٹو چینج کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. So 2-3 minutes to think. I will go through these 2 slides again. Predisposition towards change, surprise and fear of the unknown, climate of mistrust, fear of failure, loss of status or job security, peer pressure, disruption of cultural traditions, personality conflicts, lack of tact, poor timing, and non-reinforcement. Chale, can we share? Anyone wants to share their ideas? السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں میاں والی سے بات کر رہی ہوں، مسز فوزیہ ناز. جی جی. سر یہ آپ نے بولا نا چینج کے بارے میں، تو چینج کے بارے میں یہی میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم میں سے اکثر جو خواتین ہیں وہ زیادہ تر چاہتی ہیں کہ چینج نہیں ہونی چاہیے، جیسے ہی کام چل رہا ہے ویسے ہی چلنا چاہیے. اور مطلب جب کوئی چینج آتی ہے تو ہم کچھ زیادہ ہی اس کو ٹینشن میں لیتے ہیں. تو خواتین کوشش کرتی ہیں کہ چینج نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ ٹائم ٹیبل کا اگر دیکھ لیں کہ اگر بعض ہمارے کالجز میں ٹائم ٹیبل جس طرح کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ
ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ انگلش ہے یا یہ کیمسٹری وغیرہ ہے، اس کو پہلے صبح کے ٹائم پڑھنا چاہیے. جو پاکستان اسٹڈی ہے وہ یا مائنر سبجیکٹ ہیں ان کو لاسٹ یعنی کہ آخری پیریڈ میں پڑھنے چاہیے. تو ہم لوگ کوشش کبھی ایک سال ہم نے اپنے کالج میں کوشش کی کہ اس کو روٹیٹ کیا جائے، یعنی کہ جو پہلا یعنی ایک مہینے میں جو پہلا پیریڈ ہوگا وہ دوسرا پیریڈ ہو جائے گا، اور جو دوسرا پیریڈ ہوگا اگلے مہینے وہ تیسرا پیریڈ ہو جائے گا. تو یہ تجربہ ہمارا کافی کامیاب رہا، اور اس میں ہم نے یہ تبدیلی ہم نے دیکھی ہم نے اپنے کالج میں. That's good, very good. اور دوسرا سر ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ اسکلز کو ہم پروموٹ کریں، تو سر یہ میری ایک ریکویسٹ ہے ہائر اتھارٹیز کو کہ جب بھی سلیبس بناتے ہیں یا جو اکیڈیمک کیلنڈر ہمیں آتا ہے ڈی پی آئی کالج میں، اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے مہینے میں اتنا پڑھانا ہے، اتنے مہینے میں اتنا پڑھانا ہے. تو اوپر سے ہمیں جو کیلنڈر میں ہمیں اگر اسکلز کا بتا دیا جائے کہ ایک مائنر ایک ہمیں سوئچ جو تار نکل جاتی ہے اس کو تار کو سوئچ کے اندر شو کے اندر ڈالنا بھی نہیں آتا. تو مطلب چھوٹے چھوٹے اگر اسکلز ہمیں کالج میں ہی سکھا دیے جائیں، جس طرح ٹیوٹا کا علیحدہ ادارہ بنانے کی بجائے کالج میں ہمیں اس طرح اسکلز سکھا دیے جائیں گے تو ہم اپنے آپ کو کافی امپروو کر سکتے ہیں. Good point. Okay, thank you. Ji, somebody else? Yes, sir. I would like to share my experience. I totally agree with you that there is resistance to change, and I'll give you my example that we were starting our BS in our English subject, and the staff members, we were just only 2 at that time, and we resisted because we knew that only with 2 staff members we cannot manage the whole college. We were already taking our BA and FA classes. Along with that, we had started the Disciple of Physical Education, and we were starting English as well. So lack of resources, I think it was the biggest hindrance that caused us to... Yes, that's a good point. Yeah, lack of resources. Good. Okay. Ji. Sir, ایک چیز جی میرا لیک آف کانفیڈینس بھی ایک چیز ہے. لیک آف ریسورسز تو ہے، اپنے کانفیڈینس نہیں ہوتا، اور لیک آف کانفیڈینس کی وجہ میرے خیال کے مطابق لیک آف نالج ہے. اگر آپ کے پاس علم ہوتا ہے نا، یعنی آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، تو آپ کے پیر زمین پہ لگے ہوتے ہیں، یعنی آپ کسی سب چیز کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. تو جب یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تو پھر ڈیفینیٹلی کانفیڈینس نہیں آتا. کانفیڈینس نہیں ہوتا تو پھر ہم ریزسٹ کرتے ہیں چینج کو. صحیح بالکل. That's true. Ji, somebody else? We'll take some more. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا خیال ہے اس میں تھوڑا سا ایک تو ہماری ہیبٹ بن چکی ہوتی ہے، جو پیچھے ہمارا کام ہو رہا ہوتا ہے نا، تو ہم ہیبچل ہو چکے ہوتے ہیں. جیسے ہی چینج آتا ہے ہمیں اپنی ہیبٹس چینج کرنی پڑتی ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں نہ ریزسٹ کرنا چاہیے نا. ایک تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. دوسری مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب یکدم سے بہت بڑا چینج آتا ہے نا کسی بھی چیز میں، تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اگر چینج جو ہے وہ گریجولی آ رہا ہو، آہستہ آہستہ آ رہا ہو، تو اس کو ایکسیپٹ کرنا میرا خیال ہے زیادہ آسان ہوتا ہے. تو بہت بڑا چینج جو ہے نا اس کو بھی مطلب ریزسٹ کرتے ہیں لوگ. True, بالکل صحیح کہا. And I think if it happens in small steps, it's definitely better. Okay. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ایک چینج میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب جیسے میں اپنی اگزامپل دوں کہ میں اگر ایک کالج میں مجھے ڈیوٹی ٹیچنگ کے علاوہ اسائن کرتے ہیں اینولی، وہ چینج کر دی جائے، تو مجھے یہ ہوتا ہے مجھے نئی ڈیوٹی کے لیے ٹائم دینا ہے، مجھے اسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس میں سم ٹائم کوئی مسٹیک ایرر ہو سکتا ہے، اور مجھے بہت ہم ایزی وے میں چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں اب یہ محنت نئے سرے سے نہ کرنی پڑے، جو ہم ڈیوٹیز کر رہے ہیں اٹس اوکے، اس میں چلنے دیں، اب ہم اس میں یعنی پراپرلی جس کو کہنا چاہیے مینج کر رہے ہیں اس کو. اب نئی ڈیوٹی ہوگی، نئے سرے سے محنت ہوگی، نیا کام ہوگا، ہم اس سے گھبراتے ہیں. اور میں کہتی ہوں حالانکہ یہ ہونا چاہیے، ہر فیلڈ میں ہر ڈیوٹی آپ کریں گے تبھی آپ کو ہر ڈیوٹی کرنے میں سیکھ سکیں گے پراپرلی سب کچھ. جی true. Okay, that's very true. جی something else? سر ایک میں اور ایڈیشن کرنا چاہوں گی. سر ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، من ہیز ٹو کم، کہ اس کی میں بات کریں.
سر بعض اوقات ہمارے پاس ریسورسز ہوتے ہیں, ہم سرے سے کام ہی نہیں کرنا چاہتے, اور اگر کوئی چینج کی بات کی ہے, اگر چینج ہے تو اگر ہم چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو دوسری ریزن یہ ہے کہ ہمیں لیک آف کانفیڈینس ہے. اور یہ لیک آف کانفیڈینس ہے سر. اب ایک بات جو ہے ٹاپ لیول پہ ریزسٹنس فار دا چینجز, ہاؤ وی کین ریزسٹ دا چینجز. نمبر 1 ہمیں ایجوکیشن ہونی چاہیے, ہمارے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے. اگر ہم اپنی پرنسپل کی سیٹ پہ ہیں تو ہمیں کاؤنسلنگ کرنی چاہیے اپنی کولیگس کی. ہمیں لاٹ آف نالج جو ہے تھرو کمیونیکیشن ان کو دینا چاہیے, تاکہ ان میں جو فیئر ہے تو وہ جو ہے وہ کم ہو جائے. اور سر ہم اپنے کالجز میں دیکھیں تو ہمارے ارد گرد میں سپیریئر گروپ آف کالجز, اس میں پنجاب گروپ آف کالجز, اس میں آکسفورڈ ہے, اس میں بیکن ہاؤس ہے. سر یہ کیوں آئیڈینٹیز جو ڈیولپ ہوئی, اس لیے کہ ٹیچر نے, گورنمنٹ ٹیچر نے اپنی رسپانسبلٹیز کو پٹ اسائڈ کر دیا. سر میں نے پچھلے سیشن میں میڈم بختاور کے سیشن میں بتایا تھا کہ میں 2015 میں یہاں راولپنڈی ڈویژن میں آئی, بہاولپور ڈویژن کو چھوڑ کے. تو میں نے اپنی پی ایچ ڈی اسٹڈیز کے بعد اپنی جاب کو ریزیوم کیا, تو میری لیب میں 325 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے فیکلٹی آف آرٹس کے. تو مجھے پرنسپل صاحبہ نے کہا ہم آپ کو کوئی اور روم پرووائڈ کر دیتے ہیں تو آپ کہیں اور جگہ پہ بیٹھ جائیں. میں چپ کر کے آرام سے اپنے لیبارٹری میں آئی. بالکل سر ایک نیرو سا پیسج تھا, بمشکل دیوار سے لگ کے اپنے کمرے کو دیکھا, چابیاں منگوائیں تو اس میں ٹوٹا پھوٹا ہوا فرنیچر تھا. تو میں اسی نیرو پیسج سے تقریباً 6 مہینے بیٹھتی رہی, اپنے کمرے کو صاف کروایا اور فرنیچر جو ہے وہ کیمیکل اپریٹر سے, اکوپمنٹ روم سے نکلوایا. اور جب کبھی اٹینڈنٹ کو کہا تو وہ آپ اس کی صفائی کریں. سر پنجابی میں ایک کہتے ہیں نا کہ وہ بھینس کا جو ایک بچہ ہے وہ کٹا اس کو کہتے ہیں. سر جب میں کہوں کہ آپ نے ایک کیمیکل کی یہ بوٹل کو صاف کرنا ہے, وہ اتنی موٹی موٹی آنکھوں سے, کٹے کی طرح کی آنکھوں سے مجھے دیکھے. تو آئی واز فورس کہ میں نے اس کیمیکل کی شیشی کو خود اپنے ہاتھ سے صاف کیا, 1 دفعہ 2 دفعہ, دوسرے دن تیسرے دن, پھر اس کو الٹیمیٹلی شرم آ ہی گئی. تو پھر سر ساری جو ہے کیمیکل باٹلس جو ہیں وہ صاف کی, اور پھر ریگولر پیٹرنس پہ سر جو پریکٹیکلز ہیں وہ کنڈکٹ ہونا شروع ہو گئے. تو یہ 25 ایئرس کے بعد گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج فار ویمن میں پریکٹیکلز ریگولر بیسس پہ کنڈکٹ ہونا شروع ہو گئے. تو اس لیے سر ہم جو بھی آج ہماری ریکوائرمنٹ ہے, آئی ٹی اسکلس ہیں, تو ہمیں اس سے فیملیئر ہونا چاہیے. بالکل بالکل, ایبسلیوٹلی. السلام جی, علیکم سر. السلام علیکم سر. السلام علیکم. یس یس, جی وعلیکم السلام, آگے بولیں. جی میں نرینہ گرلس کالج بھاون نگر. 1 منٹ میری بات. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ چینج جو ہے, مثبت چینج بہت اچھا ہے. جیسے کہ ہم ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں تو وہ اس کو تھوڑا سا سمجھانا بھی چاہیے کہ ڈیوٹی اچھی بات ہے, چینج ہوتی ہے بندہ سیکھتا ہے. اور بعض کا چینج مثبت یہ ہوتا ہے کہ ٹائم ٹیبل والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, بچے تھوڑے ان کو بڑا کمرہ دے دیا, جو بہت زیادہ تعداد ہے ان کو چھوٹا کمرہ دے دیا. تو ہمیں ضرورت ہے چینج کرنے کی. اور آخری جو نیگیٹو چینج ہے وہ یہ ہے کہ این ٹائم, جیسے یہ اے ڈی پی کے ہیں بچے, این ٹائم 4-5 دن رہتے ہیں ان کے ایگزام میں, اور جو ہے سلیبس وہ چینج ہو جاتا ہے. بچے کتنے پریشان ہوتے ہیں. اس طرح کی جو ہے نا آپ گورنمنٹ کو پہنچائیں کہ جو سلیبس ہے بچوں کا وہی رکھے تاکہ وہ پریشان نہ. Absolutely agree. Good. Ji, one more. I think there's one more person who wants to share something. Yes, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر, ڈاکٹر سلمہ ہے. ایکچولی میرا اس میں تھوڑی سی اوپینین ڈفرینٹ ہے. جب ہم کوئی چینج لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم میں سے میجورٹی لوگ ایسے ہیں, آئی ڈونٹ نو کوئی نیشنل کریکٹر بھی ہوتا ہے کسی قوم کا, کہ ہم لوگ اس کا کریڈٹ لینے کی پہلے کوشش کرتے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے یہ ہوا ہے. اور یہ ہے کہ یہ کوئی چینج اگر آتا بھی ہے اور تھوڑی سی بہتری آتی بھی ہے تو جیسے وہ شخص وہ سیٹ چھوڑ کر کہیں جاتا ہے تو وہ چینج اس کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے. اور یہ ہے کہ بنیاد پہ ہی کوئی جو پہلی اینٹ غلط رکھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ہم جتنی بھی عمارت تعمیر کرتے ہیں وہ دھڑام سے گرتی ہے. اور یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ اتنی شارٹ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ برج انہوں نے توڑے تھے, یہ کینال روڈ پہ ہم رہتے ہیں, میں کینال ویو میں رہتی ہوں,
تو میں نے بہت کہا تھا کہ یہ برج کیوں توڑ رہے ہیں, اتنے اچھے برج بنے ہوئے ہیں, بند کر دیں, توڑے نا. اور پھر وہی ہوا کہ گیس کی جو پائپ لائن تھی اس کے اوپر سے سائیکل والا کراس کر رہا ہے, اور پھر اس کے بعد پھر ایک برج بنایا گیا بہت مشکل کے ساتھ, یہ جو جوہر ٹاؤن کو کراس کر رہا ہے. اور یہ تھا کہ وہ سارا پریشر کینال کے اوپر اور یونیورسٹی کی روڈ کے اوپر آ گیا, اور پھر اس کے آم کاٹے جا رہے ہیں یونیورسٹی کے. وہ تو یہ ہے کہ یہ ہماری ایک بہت بڑی ایک چیز ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی سی جگہ صاف کرتے ہیں, تھوڑی سی ہوا چلتی ہے, تھوڑے سے بچے ٹھیک ہوتے ہیں, ہم کیوں کوشش کرتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہو جائیں. ایک پیرنٹس کے بھی سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے, تو بحیثیت قوم تو ہم بہت بالکل اسٹارٹ سمال شروع تو کریں. there is a lot of variety. اور یہ ہے کہ اور ریزلٹس کو آج نہ دیکھیں, جیسے پچھلوں نے درخت لگائے تو 40 سال کے بعد پھل کھا رہے ہیں, تو ہم لگا جائیں گے تو کوئی اور کھا لے گا. Sure, absolutely. Okay, thank you. We will need to get back now. No, we will need to get back to the presentation, otherwise we will not be able to finish up. So we are going to get back to the presentation. I'm sorry, I can't take any more right now. So we've seen a few people contributing, and we saw the variety of reasons why resistance happen. And I'm sure the others also have something to share, but you can do it in your own groups later. So let's move on. And now we will look at how can we strategies for overcoming resistance to change. اب یہ ساری ہم نے وجوہاتیں دیکھ لی نا جس کی وجہ سے resistance ہوتا ہے. اب resistance کو overcome بھی تو کرنا ہے. And I'm going to share 6 methods or strategies جس کے through آپ resistance کو overcome کر سکیں گے for change. اور ہر method کے 2 حصے ہیں. جیسے if you see on this slide, the first one is education plus communication. Education جیسے کسی نے کہا بتایا جائے ہمیں. اگر ڈیوٹی چینج ہو رہی ہے تو اس ڈیوٹی پہ کیا کیا کرنا ہوگا, کچھ انفارمیشن, کچھ پریلیمنری انفارمیشن تو ملنی چاہیے نا. سو ایجوکیٹ کہ یہ چینج کیوں ضروری ہے, اس چینج میں کیا ہوگا. اور کمیونیکیٹ کا مطلب صرف بتانا نہیں ہے, پوچھو کہ آپ کو سمجھ آیا, کیا سمجھ آیا, کیا 3 سٹیپس ہیں اس میں, سمری کر کے سمجھا دیں. You see, then you will know کہ جو آپ نے کہا ہے یا بتایا ہے وہ سمجھ میں آیا ہے. So education and communication, and I use this a lot. I think this is my favorite method or strategy to overcome change, resistance. دوسرا ہے participation plus involvement. اب جب آپ کو پتا ہے کہ ایک گروپ ہے, ہمیں پتا چل جاتا ہے نا اسٹرانگ اسٹوڈنٹ گروپس کون سے ہیں کلاس میں, ویک کون سے ہیں. یو نو کہ یہ گروپ ریزسٹ کرے گا, تو آپ ان گروپ میں سے 2-3 بچوں کو بلا کے پہلے ہی ان کو سمجھائیں, ان کو بتائیں کہ یہ ہوگا. پارٹیسپیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ بلا دیا, چائے سموسے ہو گئے تو بات ختم ہو گئی. انوالو کریں, ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ چینج ہے, اب کیا کریں ہم. فیڈ بیک لیں, ایک چیز ان کی بھی ذرا ڈال دیں بیچ میں, باقی اپنی ڈالیں. سو پارٹیسپیشن اینڈ انوالومنٹ. اف یو ہیو a strong group of students or a strong group of teachers or strong members in society who you need to involve first before you involve everybody else. یہ میں نے کم یوز کیا ہے ضرور یہ میتھڈ, لیکن کم کیا ہے. ایجوکیشن پلس کمیونیکیشن بائی فار سب سے زیادہ میں نے یوز کیا ہے. پھر ہے فیسیلیٹیشن اینڈ سپورٹ. اب جیسے کسی لیڈی نے بھی کہا تھا کہ جی ہم ویمن کو ایشو ہوتا ہے کہ جی یہ کلاسز جو ہیں آپ کی ٹائم ٹیبلنگ میں کیمسٹری یا انگلش کو پہلے پڑھائیں. ویک, there is nothing like a weak subject. A subject is a subject. اگر اتنی ویک سبجیکٹ ہے تو بھئی نکال دو سلیبس سے. All subjects should be treated the same.
Or agar hamare paas, our women teachers especially have issues. They have small children at home. Baaz waqt joint family nahi hoti hai. Agar joint family bhi hai, to bhai dada dadi kitne grandchildren ko ek saath sambhalenge. You have to look at that. So agar ek teacher kehti hai ki ji mujhe 8 baje wali class na de, mujhe 9 ke baad de de. So facilitate kare, support kare. اور اگر نہیں کر سکتے تو کہیں چلیں آپ اپنا بچہ اور میڈ لے کر آئیں, یہ کمرہ ہے, دس از دا ڈے کیئر. تو فیسیلیٹیٹ اینڈ سپورٹ. صرف ہاں جو 9 بجے آ جائیں اور پھر سپورٹ کچھ نہ ملے, دیٹ از ناٹ رائٹ. چوتھا ہے نیگوسیشن اینڈ اگریمنٹ. اب بعض وقت ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں who will say no. So when you come to people like that, then you say, chale, okay, 50% aap aa jaएं, 50% मैं छोड़ देता हूं. 50-50 तो आए ना. अब 50 भी जैसे मैंने कहा, any number more than 0 is better. तो चले पूरा नहीं मानते, 50% तो माने, وہ ٹرائی کریں گے, پھر اگری کریں کہ 50 یہ ہوگا, ہفتہ 10 دن ہم دیکھیں گے, ہفتہ 10 دن کے بعد دیکھیں, چلے جی would you like to go to 60-65%, ہفتہ 10 دن بعد shall we try 75-80%, مہینے 2 میں 100% سارا پورا ہو جائے گا. So negotiation and agreement is another strategy to use when you have people who will not come full way. ٹھیک ہے, تو 50% آدھا راستہ بھی تو بہت ہے نا. To start off, eventually you will need to get to 100%, لیکن کہیں شروع تو کریں گے نا. آپ 100% سے شروع ہر دفعہ نہیں کر سکیں گے. ففتھ ہے manipulation and co-optation. یہ طریقہ ہے جہاں آپ کو کوئی ٹیکٹک استعمال کرنی پڑے گی. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ یا تو اس میں کچھ فنڈنگ کی ضرورت ہے یہ چینج میں, فار ایگزامپل یو نیڈ ٹو گیٹ مور کمپیوٹرز, اور کچھ انویسٹمنٹ کی وہ ہے, تو کوئی ٹیکٹک یوز کرے. ٹیکٹک یعنی کہ کچھ ذرا سمپل لفظوں میں بتائیں, زیادہ کمپلیکیٹڈ لینگویج نہ یوز کرے. کو آپ مینس پھر آپ بھی, کو آپ مینس آپ دونوں نے, آپ نے ایز ادارہ or the principal or the head or the teacher with the person who is resisting the change, co-opt کرنا, مل کے چلنا ہے. And finally, explicit and implicit coercion. Normally we try implicit coercion, یعنی سمجھایا, بتایا, سب کو عام لفظوں میں نہیں ہوا, پھر بھی resistance ہے. So then some point you have to say, well, I'm the principal, just shut up and do as I say. That's explicit coercion. اب آپ کو جاب چاہیے, نہیں چاہیے. Not a good strategy to use. I have not used it. I don't think so. اگر use کیا بھی ہے تو شاید ایک آدھ دفعہ in 42 years کیا ہوگا. But these are the 6 strategies to use. Let's just give a recap to this. As I said, number 1, education and communication is the best. I have used that the most. Participation and involvement, maine use kiya hai, kam kiya hai, lekin I have used it. Facilitation and support, yes, I've used it a lot with a lot of my female faculty members and with some male faculty members جن کی surgeries ہوئی تھی and all that. تو آپ کو تھوڑا سا سمجھنا بھی پڑتا. I have used that. That is a very humane approach to overcoming resistance to change. Negotiation and agreement بھی میں نے بہت کم یوز کیا ہے, لیکن کیا ضرور ہے. Manipulation and co-optation بہت کم یوز کیا ہے. Explicit and implicit coercion شاید میں نے use kiya hai maybe once, but other than that, so these are 6 ways in which you can overcome resistance to change. Okay, you try out the ways that work for you. I'm sure education and communication will be the one that will stand out for you also. And so, but use whichever one fits your personality.
and the personality of the person resisting the change. Okay, communicating about change. अब change के बारे में जब हमें बताना होता है ना, तो हमें ये 5 points ज़हन में रखनी पड़ेंगी. Number 1, why is the change necessary? यानी कोई rationale तो होगा ना, ये हम change क्यों कर रहे हैं? And sometimes when you don't understand, जहाँ जो भी इदारा आपको change भेजता है, they normally will not tell you why. They'll just say कि ये decide हुआ था meeting में, ये change करना है. So then, as the principal or the head, get your team together and work out a reason for your institution. What are we changing to? यानी vision क्या होगा? ये change से क्या फायदा होगा? Result बेहतर आएगा. अमूमन यही होता है हमारा BISC की changes वगैरह में, but कोई vision तो होनी चाहिए ना. How and when do we intend to get there? Plan क्या है? कैसे ये change हम करेंगे और कब तक करेंगे? या कब करेंगे? What is the personal impact? यानी what's in it for me? मेरे लिए इसमें क्या है? मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा आएगा, मेरी क्लास की वाह होगी, इदारे की वाह होगी, whatever. There has to be some impact for you. Is help available to support transitions? यानी resources की बात की थी किसी ने, तो क्या resources मिलेंगे हमें, मुहैया किए जाएंगे? So these are the 5 things that you will need to know as the head with your committee. When you tell the teachers, talk about this. When the teachers tell the students, they should also talk about this. Obviously, when students go home and tell their parents, they are not going to talk about all of this. Iska kya matlab hai? Rational means why the change is occurring. Vision is what the organization will look like in the future. इदारे के ऊपर क्या हो फर्क. Plan how and when the organization plans to make these changes. बाज़ वक्त हमें एक आध दिन चाहिए सोचने के लिए, नोटिफिकेशन आई है immediately करो. Immediately हम नहीं कर सकते, हमारी कुछ limitations है, हम सोचेंगे, meet with the committee on a regular basis, but you can't take a month doing that. What's in it for me? Why they should support the change? Why should the faculty support the change? Why should the students support the change? Why should the parents support the change? And resources, who is supporting the change? Sponsors, change agents कौन है? Obviously, अगर ministry से है वो है तो resources तो फिर इदारे ने खुद ही लेने हैं. ऐसा कोई ministry नहीं है who will say ये change करो, हर इदारे को हम 10 computers provide करते हैं. ऐसा नहीं होने वाला. Okay, so but the 5 things you need to address before you can have people buy change. Of types of change. 5 type के हैं. Standard change, low risk, इसमें इतनी कोई risk नहीं है, किसी की approval नहीं चाहिए आपको. Sequence changes in teaching course content. आप literature पढ़ा रहे, history पढ़ा रहे, आप chapter 3 पहले पढ़ाएं, poem 4 पहले पढ़ाएं, उससे क्या फर्क पड़ता है? माइनर चीज ना, आप टेक्स्ट बुक से 1 2 3 4 नहीं जा रहे, आपको ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, आप कह रहे वो मैं पहले पढ़ाऊं. स्टैंडर्ड चेंज है, लो रिस्क, पढ़ाना आपने सारा कुछ ही है इवेंचुअली. माइनर चेंज, लो रिस्क, लिमिटेड पोटेंशियल इम्पैक्ट. And again, approval is not needed. Changing teaching style on a regular basis. आप हर रोज क्लास में जाके लेक्चर नहीं देते, कभी लेक्चर देते हैं, कभी डिस्कशन करते हैं, कभी वर्कशीट करवाते हैं, कभी कोई 5-10 मिनट की वीडियो दिखा के या डॉक्यूमेंट्री दिखा के बातचीत करते हैं, कभी क्वेश्चंस करते हैं, कभी लेबलिंग एक्टिविटीज करते हैं, कभी ग्रुप वर्क करते हैं. You do. So you are teaching, but you're teaching in different ways. Minor change, low risk, कोई approval की जरूरत नहीं. Normal change, moderate risk है. Approval needed. Change in textbooks to be used. हम textbooks A use कर रहे हैं 5 सालों से. You've come across a better book, at least in your opinion. So obviously you'll need the approval of the principal or the department head or somebody. Moderate risk है कि नई textbook है, does it cover everything in the syllabus? Will the students be able to answer questions and all that?
moderate risk hai. Major change, high risk, approval needed, change in exam pattern. Exam pattern change kar diya, kabhi MCQs डालो, कभी open-ended questions डालो, कभी thinking questions डालो, कभी इतने short answers डालो, कभी high risk. When you prepare students for these board exams, following a set pattern, this is a major high risk. And then emergency, disruptive, quick practical approach needed. We saw this post-COVID changes. 2019-20, when COVID hit, suddenly institutions were closed. We had to go online. The first year was completely chaotic. Hana hafra tafri mein, matlab, क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, इलेक्ट्रिसिटी के मसले थे, बैंडविड्थ के मसले थे, इंटरनेट के मसले थे, बच्चों के पास गैजेट्स हैं कि नहीं, बच्चे कैसे आएंगे, हाउ डू यू गेट ऑल दिस thing going. We've come a long way. We still have a long way to go, but these are the 5 types of change that educational institutions could experience. Standard or minor, I think, should be there consistently. Normal and major, kabhi kabar ho to acha hai, lekin BISC with exam pattern and all that. Emergency, I hope COVID doesn't come again and we don't have to ever go into emergencies with this flooding right now and all the disasters in those flood hit areas. There may be emergency as schools and colleges tend to reopen in those areas, but we will have to overcome those changes. Okay. Now let's see the reaction, perceptions and reactions to change. जो हम देखते हैं ना ऊपर objective areas of change, इदारा नजर आता है, इदारे के अंदर systems नजर आते हैं, processes नजर आते हैं, time tabling होता है, time होता है board forms जाने का, exam pattern का, and all that. So all that will make a difference. So that's what we see, the top piece of the iceberg. नीचे जो subjective areas है ना वो नजर नहीं आते हमें. Personal consideration, changes in responsibility, जैसे किसी ने जिक्र किया था कि ड्यूटी चेंज हो गई, नई ड्यूटी मिल गई, level of acceptance of own habits, हम अपनी आदतों के हाथ कितने मजबूर हैं, career development हम नहीं करते, compensation मतलब increment कितनी लगी, compensation क्या है, new environment, values and rules अगर change होते हैं, policies change होती हैं, priorities change होती हैं, working styles change होता है, हमारे इदारे के shared expectations क्या है, tacit knowledge, knowledge that everyone should know, does everyone know कि हम छुपाते हैं, relationships, principal या head with the faculty, faculty with faculty, faculty with students, students with students, and all that. And so on. Types of interaction क्या है, मतलब आपकी interpersonal skills कैसे, these areas of change you don't see but they have to change क्योंकि ये ज़्यादा personal है, ये ऊपर जो objective है वो ज़्यादा professional है. Okay. Up, institutional change, alignment. अब आप अपना इंस्टीट्यूशन देखें कि एनहांसमेंट स्टेज पे है, अडैप्शन स्टेज पे है या रीइन्वेंशन स्टेज पे है. लेट्स लुक एट द 3 stages. पहला इज सिंपल डेवलपमेंटल, सिंपल एंड प्रेडिक्टेबल है, यहां इंपैक्ट लोगों को और वर्क प्रोसेसेस को होता है. For example, you are redesigning a team's work process. हम यूं करते थे, अब हम ये इस तरह करेंगे. New release of academic software. Academic software, with COVID, attendance, grading, all that software हमें learn करना पड़ता है ना. Microsoft Teams के साथ अब क्या कर सकते हैं, Zoom के साथ क्या कर सकते हैं, Google Works के साथ क्या कर सकते हैं. Automating a manual report, जो हम हाथ से लिख के भेजते थे, अब हमें टाइप करके email के थ्रू भेजना है या WhatsApp के थ्रू भेजना है. Simple developmental changes.
फिर आता है बीच में अडैप्शन मीडियम ट्रांजिशनल, यहाँ लोग भी अफेक्ट होते हैं, वर्क प्रोसेसेस भी अफेक्ट होते हैं, वर्क एनवायरनमेंट, पूरे इंस्टीट्यूशन का एनवायरनमेंट अफेक्ट होगा, एंड स्ट्रक्चर हायरार्की अफेक्ट होगी, न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब प्रिंसिपल का हमने सोचा जरा फैकल्टी ज्यादा हो गई, इदारा बढ़ रहा है, वाइस प्रिंसिपल को भी रख लें या 3 टीचर्स और चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज, रिडक्शंस इन स्टाफ। कोविड में हमने काफी स्टाफ की भी रिडक्शन हुई थी, वो जरूरी थी, करनी थी, नहीं करनी थी, क्या हम सबको रख के हर एक की तनख्वाह कम करते क्या, और ऑप्शंस क्या थी। Process re-engineering, we have to re-engineer, especially when we went into digital. तो हमें क्लासरूम्स की जरूरत नहीं थी, हमें बोर्ड और मार्कर्स की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें बैंडविड्थ की जरूरत थी, हमें कनेक्टिविटी की जरूरत थी, हमें डिजिटल मल्टीमीडिया वगैरह की जरूरत थी, एंड सो ऑन। तो ये ट्रांजिशनल फेज है। फिर रीइन्वेंशन इज द कॉम्प्लेक्स फेज विच इज ट्रांसफॉर्मेशनल। अब लोग भी अफेक्ट होते हैं, प्रोसेसेस भी, वर्क एनवायरनमेंट भी, स्ट्रक्चर भी, और रिवॉर्ड्स। So redesigning the procurement policy. खरीदारी कुछ करनी है आपके, क्या you need 3 quotations, क्या है वो हमने चेंज कर दिया। Major acquisitions, especially after COVID-19, investment in computers, investment in technology, investment in bandwidth, creating a center of excellence किसी एक area में। So where is your institution? If you ask me, our institutions are still trying to enhance themselves. They are still in the simple developmental stage. Now you see, how can you move to the transitional stage, to the transformational stage? Hopefully you don't want to be stuck in the simple developmental stage forever. You want to move to the other stages. So see honestly how you can change from 1 to 2 to 3. So institutional change management has these components, and it begins with the white, leadership alignment. Head principal ने अगर change को नहीं accept किया तो बाकी कुछ नहीं होगा। वो accept करेंगे तो फिर communication and engagement होगी। फैकल्टी को बताएं, इनको इन्वॉल्व करें, फैकल्टी स्टूडेंट्स को बताएं, लर्निंग एंड कैपेबिलिटी ट्रांसफर। फिर आप सीखें कि नया क्या है, नई पॉलिसी क्या है, नया तरीका क्या है, नए एंगेजमेंट क्या है, कुछ कैपेबिलिटी ट्रांसफर, यानी डू यू नीड ट्रेनिंग और एनीथिंग। रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन एंड परफॉर्मेंस, किसने कितना चेंज किया, कितनी जल्दी किया, कब तक किया। वर्कफोर्स ट्रांजिशन, इज एवरीबडी इन्वॉल्व्ड, because everybody has to change. इदारे में अगर आधे करेंगे आधे नहीं करेंगे तो impact उस तरह नहीं होगा ना। And then you do change impact assessment. Everybody did 90% plus. Most people did 90% plus. A very few were 50-60%. Chalo, not bad, whatever. And then, but you have to go around this cycle. Now let's see change management for capacity and delivery options. अब change आपने decide तो कर लिया ना, अब change जब implement करते हैं तो ये भी 3 categories में fall होता है। Do it for me model, where the head of the principal says कि मेरे लिए आप करें। Institution leaders provide review, ये 3rd bullet है, and sign off on change management activities. Change accepted, change shared, change management plan बन गया, अब जाके आप करो। यानी the principal is standing out, everything has been conveyed to you, you do it. So do it for me model. Do it with me model में principal साहब क्या कहते हैं? In addition to providing review and sign off, institution leaders support and champion change management activities. वो भी बीच में आपके साथ चेंज मैनेजमेंट, वो भी चेंज इंप्लीमेंट करेंगे। डू इट विथ मी, यानी हम यू डू इट, वी डू इट से डू इट योरसेल्फ मॉडल। Now this is for the principal. यहाँ institutional leaders drive
and are accountable for change management results and impact. Because I, as the head, am interested in the change, I will do it myself if I have to. So you do it, we do it, to I do it. So aapka idara kahan hai? I think a lot of our idaras are still at the do it for me model. Yani teachers kare, but the principals and the heads need to get involved and do something critically important over here so that you can move to where the principal yahan bilkul nahi hai, yahan hai, and yahan principal kehta hai, I will drive, I will. He's constantly asking you kahan tak pahunche, kaise pahunche, kitna result aaya, because he or she is interested in the change. Ab ye interview ho raha hai ji, interviewer pooch raha hai, I see you did well in school, but what real world skills do you have? यानी आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपका डिग्री वगैरह तो ठीक लगता है, बिल्कुल स्कूल में तो आपने अच्छा किया है, लेकिन रियल वर्ल्ड स्किल्स, दुनियावी स्किल्स आपके पास क्या है? तो बच्चा क्या कहता है बेचारा, ग्रेजुएट, टेस्ट, आई कैन टेक टेस्ट, क्योंकि हमने इनके टेस्ट करवा के इनको यही बताया है कि टेस्टिंग ही है सब कुछ. Testing is not a real world skill. Employers today are looking for real world skills. आप कर क्या सकते other than getting 90 out of 100 on tests? And change 2, ये boss किसी बंदे को कह रहा है, yes, आप कंप्यूटर के सामने देख रहे हैं ना, वो बच्चा बैठा हुआ. Yes, I did hire a 7-year-old. He's the only person I know who knows anything about social networking. और आजकल डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल एरा में सोशल नेटवर्किंग ही सब कुछ है ना. तो सोशल नेटवर्किंग ही अगर सब कुछ है, so we good at social networking? We are not. हमें खौफ आता है, लेकिन ये 7 साल का बच्चा सोशल नेटवर्किंग हर किसी ऐप पे कर लेगा, तो ऑब्वियसली हमने नौकरी उसी को देनी है, फिर हमारी जरूरत तो नहीं है ना. So this is then by far this presentation this morning, where we've tried to look at change, why change is necessary, why it will happen, what we can do to manage change, what are some barriers or resistance to change, how we can overcome those barriers, how institutions can be seen in one of 3 stages of change management, change development. Change will happen, and our bachas today need 21st century education. और वो change हम ला सकते हैं in our classrooms today. क्योंकि हमारी क्लास में आज 21वीं सदी के बच्चे बैठे हुए हैं, जिनको 20वीं सदी के टीचर्स पढ़ा रहे हैं. तो change हमें होना है. Okay? So, if you have any questions, I'll try and answer a few. Anyone? जी, कोई question, comment, कोई anything? अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. सर मैं भावनगर गर्ल्स कॉलेज से मैं ये जरूर कहना चाहती थी कि प्रिंसिपल तरह किसी वजह से चेंज होती है, उसने एक काबिल टीचर को रखा किया, की वजह से वो चेंज हो गई, वो दूसरा वो उसको जो है ना वो हटा दे, तो ये गलत बात है. मतलब हमको दायरे देखना है, दायरे की बेहतरी को देखना है कि ये सही है कि ये वैली प्रिंसिपल ने रखा है, मैं क्यों रखूं, तो ये नहीं होना चाहिए. ये मैं कहना चाहती हूँ. True. बिल्कुल सही कह रही हैं आप. I think that is something we need to consider. जी. सर आप सर अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम. चेंज की आप बात करें, सर जो है हमारी गवर्नमेंट जो चेंज कर रही है, जिस तरह के हम CTI रखे हैं, RG टीचर रखे हैं, जिसमें 6 मंथ के लिए, और अब तो जो है जिस तरह आप टेन्योर जो है अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, तो फिर नए टीचर आ जाएंगे, और ये बहुत बड़ा चेंज होगा स्टूडेंट के लिए.
اور جو ہے نا اس سے بچوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے کہ ایک بچے جو ہے شروع سے سیشن میں جب ایک ٹیچر سے اٹیچ ہو جاتے ہیں تو فیملیئر ہو جاتے ہیں، تو سر وہ جب نیا ٹیچر آتا ہے اس کے ساتھ ان کو مینج یعنی کہ ان کے ساتھ بچے I do agree with you. I think if you bring these teachers, you should bring them for the full session. لیکن سر ایسا نہیں ہوتا ہے، سر ایسا نہیں. But hopefully it will change and hopefully that can happen. But I agree with you کہ full session کے لیے ہونا چاہیے. سر اس کو ایکیڈیمک کیلنڈر کے ساتھ ہی انٹرنیز کو رکھنا چاہیے. جی 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 بالکل بالکل. Absolutely. جی somebody else? Yes sir. سر میں کہنا چاہوں گی آپ نے بہت زبردست لیکچر ڈیلیور کیا، ہمیں صحیح طرح جس کو کہتے ہیں جھنجھوڑ دیا ہے کہ بھئی چینج ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس پہ پازیٹیولی عمل کرنا چاہیے، یعنی اگر پازیٹیو چینج آنی چاہیے. بہت اچھا سر، آپ نے بہت اچھا ہمیں کنوے کیا، بہت اچھا لگا. تھینک یو تھینک یو. لیکن سر یہ کہنا PTI کا جو تقرر ہے ہونا چاہیے جب سیشن ہمارا فل. بعض اوقات اتنا داخلے ہو رہے ہوتے ہیں فرسٹ ایئر کے اور وہ آتی نہیں، اتنی دیر آتی ہیں جب وہ کورس ختم ہونے والا ہوتا ہے. تو یہ ہماری جو ہے نا وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ضرور بات پہنچائے کہ ان کی جو ہے نا وہ جلدی کریں کر رہی. اوکے چلیں we'll try. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز شاہد سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چینج ہے یا تبدیلی ہے اس کے لیے سب سے اوپر کی سطح پر دیکھیں تو ملک میں جو کانسٹیٹیوشن ہے اور جو کانسٹیٹیوشن بنانے والے ہیں ان کو اپنے آپ کو اس بات کی طرف لانا چاہیے کہ دنیا کہاں پہ کھڑی ہے اور ہم نے اپنے ملک کے لیے پالیسیز کیسے بنانی ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ کہ جب پالیسیز بن جائیں تو اداروں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اس کے لیے ان کو ٹالرنس ان کے اندر ہونی چاہیے اور سیکریفائس کا جذبہ ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات کہ پروفیشنل ہونا چاہیے کہ جب اوپر سے ایک آتی ہم ریزسٹ کرتے ہیں. I agree with you. I think when policy makers وغیرہ should understand کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، کیا دنیا میں ہو رہا ہے، and اس لحاظ سے وہ جو بھی ڈیزائن کرتے ہیں پالیسیز وغیرہ کریں. And then yes, for us accepting those policies and working even کچھ تو sacrifice کرنا پڑے گا نا. Teaching is a service profession. اور اس طرح میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں جہاں تک یہ بات بالکل کہ جب اس طرح کی تبدیلی آتی ہے تو ہمارے لیے ذرائع کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں عدم دستیابی ہے. تو اس عدم دستیابی کو آئی تھنک ٹرو پروفیشنلزم کے ذریعے، سنسیئرٹی کے ذریعے اور اپنے جو اپنی کاز کے ساتھ جڑے رہنے کے ذریعے سے ہم کسی حد تک سکتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کو بھی گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھنا چاہیے اور ان کو ساتھ ساتھ فیڈ بیک لے کر جہاں جہاں پرابلمس ہیں وہاں اپنے ریسورسز جو ہیں وہ کمیونیکیشن کا ایک مضبوط نیٹ ورک کی ضرورت ہے. جو پالیسی بنانے والے ہیں وہ بے خبر ہیں کہ پالیسی کہاں بنائی جا رہی ہے اور جو پالیسی امپلیمنٹیشن کرنے والے ہیں ان کی آواز اتنی ہلکی ہے بیچاروں کی. جی جی I think we also need to learn to raise our voices. بالکل. Thank you. جی آخری بات کرنا چاہ رہی نورین اصغر کالج بہاول نگر سے. سر یہ پولیسی بنانے والوں کو یا سیٹیں کریٹ کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک کالج میں ایک سیٹ کی تعداد اتنی ہے اور ایک کالج میں 8-9 سیٹیں ہیں. تو اتنا تو ان کو چاہیے نا جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ سیٹیں. I think they should do a ground check. They should do a ground check. بالکل. وہ ہمارا میسج ضرور پہنچائیں کہ بیلنس کریں کالج میں کہاں پہ ایک کہاں پہ 8 سیٹیں. یہ ضرور ہمارا ہر چیز جو ہے نا سیکشن سیٹ اور ہر چیز جو ہے نا وہ منتھلی جاتی ہے، ویکلی بیسس پہ جاتی ہے. ان کے پاس کرنٹ ڈیٹا ہوتا ہے. سر صرف یہ ہے کہ پنڈی ڈویژن ہی لگا لیں سر. اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسے ادارے ہیں جہاں صرف اور صرف 250 تعداد ہے اور کئی ایسے ادارے ہیں جہاں 1200 تعداد ہے. لیکن یہ ہے کہ ان میں ٹیچرز جو ہیں وہ کسی میں 6 ہے جس میں 1200 تعداد ہے اور جس میں 250 تعداد ہے اس میں 40 ٹیچر ہیں. اپڈیٹڈ انفارمیشن ہے. انفارمیشن تو ہے، اپڈیٹڈ انفارمیشن کتنی ہے نا، دیٹ از کریٹیکل.
Okay. Excuse me, sir. Excuse me, sir. This is Sadia. Excuse me, sir. This is Sadia from Rainier Khan. Sir, I want to say I will extend the same thing my colleague mentioned here, that laws, policies, we should constitute it. Everything we have. The matter concern is here implementation, sir. If we send any of the case to the higher ups, if somebody is not serious in his responsibilities in teaching, अगर प्रिंसिपल भेजता है तो कोई भी सजा व जजा का अमल नहीं होता, वो केस दब जाता है, अप्रोच कर लिया जाता है, तो रेस्ट ऑफ द टीचर्स जो होते हैं सर, वो इतने शेयर हो जाते हैं कि क्या कर लिया प्रिंसिपल ने. वो लॉज जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, एक्चुअली ये हमारे यहाँ इशू है कि अगर हम कोई केस ऊपर भेजते हैं तो उसको एड्रेस नहीं किया जाता. किसी एक को भी अकॉर्डिंग टू द बुक अगर पनिशमेंट मिल जाए, जो मुझे नहीं कहना चाहिए, एक सख्त लफ्ज है, बट इट्स अ फैक्ट सर. प्राइवेट सेक्टर को देखें कि वो कैसे उसको रन कर रहे हैं. पनिशमेंट नहीं, आई मीन कॉन्सिक्वेंसेस तो होने चाहिए ना. सिर्फ प्राइवेट सेक्टर क्यों? कॉन्सिक्वेंस अच्छे होंगे, काम अच्छा नहीं होगा तो कॉन्सिक्वेंस अच्छे नहीं होंगे. सर देखिए ना, प्राइवेट सेक्टर डे एंड नाइट वो किस तरह से बारिश कर रहा है. वो जी 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 जी, दैट्स ट्रू. अकाउंटेबिलिटी है ना वहाँ, एंड दैट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल. जब चेंजेस आती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो इदारों का भी वेल इक्विप्ड होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में जो कॉलेज है वहाँ पे बच्चे आते हैं जो गरीब होते हैं. ओवर टाइम लेट्स होप तरीका अपनाया जब ऑनलाइन टीचिंग, बच्चों के पास सेल फोन, पब्लिक प्रेशर भी फेस करना पड़ा कि आप लोग क्या कर रहे हो, हम कैसे 2 सेल फोन लेके दें बच्चों को. लेकिन ये है कि जब बच्चियों को बताया जाता है टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक, तो बहुत सारे बच्चियों के फेस पे रिग्रेट होता है, क्योंकि उनके घरों में वो गैजेट नहीं है. तो इदारे को ये सहूलत काम करनी चाहिए, एटलीस्ट उनके पास इस तरह की सहूलत मौजूद हो कि वो वहाँ. बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स ट्रू. जी, वन मोर, लास्ट वन, एनीवन? जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम. सर इसमें एक चीज़ ये भी है कि हम चेंज कहते किसको हैं. एक होता है स्विच ओवर करना. आई मीन मैंने ये देखा कि मैंने पिछले वीक इस तरह पढ़ाया तो ये क्लास नहीं, ये इस तरह नहीं चलेगी, इन्होंने कोई प्रोग्रेस शो नहीं की, तो मैंने स्विच ओवर कर लिया. और मेरा जो दूसरा मेथड था वो उन पे काम कर गया. अब ये है कि बंदरों की तरह किसी ने मेरी नकल मारी, तो उसने अपनी क्लास को उस काम पे करना चाहा, लेकिन मैं अपनी क्लास की टीचर थी, वो अपनी क्लास की टीचर थी, वो नहीं कर सकती. बिल्कुल बिल्कुल. और फिर वो है कि वो उस स्विच ओवर ने उसको किस हद तक, वो एक एग्जाम्पल बन गई. और वो एग्जाम्पल जो थी, वो जैसे ही बीएस क्लास ने ग्रेजुएट करके आगे गए तो वो एग्जाम्पल भी वहीं ख़त्म हो गई. तो आई मीन टीचिंग, मैं पहले भी कहती हूँ कि टीचिंग हर एक का प्रोफेशन नहीं है. वेरी फ्यू पीपल आर रियली टीचर्स, और ये नबियों और वलियों का पेशा है. और इसमें ही होता है कि अगर हम इसको तभी कर सकते हैं अगर हम इबादत समझ के करें. जहाँ तक मैनेजमेंट का ताल्लुक है, आपने शुरू में ही कहा कि लोगों को बदलने से मैनेजमेंट बदलती है. और ये ऐसा ही है कि अब एक बंदे ने आके एक चीज़ यहाँ पर रखी, वो चेंज लाए, उस चेंज ने फ्लरिश किया, उसमें बेहतरी आई, दूसरों ने उसको ले लिया. और वो स्विच ओवर नहीं है, वो चेंज है, वो बेहतरी है. जी, बस मुझे यही कहना था सर. चलिए, ओके. Thank you very much for bearing me this morning. I hope you've gained from this. I have enjoyed doing this for you today, and I hope you will benefit, and in turn your students will benefit with you bringing about change in the classroom. Thank you very much. So today we have requested him to conduct an important session on time management, and we are very thankful that he has spared time out of his busy schedule and is available for you. Sir, over to you. You may interact with our participants. Our participants are assistant professors from public sector colleges across Punjab, and this is promotion link training program, and this is the last week of their training program. Certainly. Thank you so very much for putting up my introduction. एक काम तो आपने कर दिया, थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा इसमें. All right, dear participants, my introduction has already been given.
So the time management, first thing that comes to our mind is that time में क्या manage किया जाए. Yeah, I have so much to do that it cannot be managed. काफी ज़्यादा हम काम basically when we are talking about the time management, we have a list of things to look at this perspective कि time में क्या चीज manage की जाए. तो यूजुअली जो टाइम स्केड्यूल्स हैं हमारे, हम कहते हैं जी कि एक आप कैलेंडर बना लें, कैलेंडर के अंदर स्लॉट्स होने चाहिए, एंड वी आर गोइंग टू डू वर्क एज पर द कैलेंडर दैट वी हैव मेड. जो आज हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट 1.5 आवर, उसमें टाइम मैनेजमेंट का एक टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव. We will, by the way, I used to do only this bit when, the concept of when. But you are the first cohort. Last week I was thinking that I need to add something beyond when. But when is still very important. So कब क्या करना चाहिए is something that is generally missing when we are making up time. If we have 10 tasks that requires say half an hour each task, so it means that we need 5 hours, and then we allocate these something like this. This is my week schedule on 4th of October, the week that started 4th of October last year. And you can see that there is no space. It was a busy schedule with PHEC plus as well as I was doing a lot of work over here as well, writing a few grants, looking for the students, mentoring classes and all that stuff. Then I was thinking that is there any point by looking at the time management that how good I am at doing the things which I'm doing, not only my own skill, but the time at which I'm doing the stuff. For example, if I have to do a creative job, how many of us actually know that what is the good time for me to do the creative work? And what is the good time to do any kind of routine work? I do understand from the job perspective, your timetables and all that stuff, your classes, they are managed by the college management and you are actually told that you have to do this job at this time. But even within these slots, we have some flexibility, or at least this particular training is going to give you an opportunity to make an assessment of yourself, that what type of person you are. And you should be doing what at when. So this is what we are going to see. I was going through a book recently that how can we develop a leader within ourselves. And they had listed that to become a leader, we have to develop 10 things. So if you need to go high up on the leadership ladder, you need to have influence. You need to have self-discipline. We need to have a character where people can trust us. Then we need to make sure that whatever are the ingredients for personal growth, we do have all those growth. Then we have a vision. We are not tunneled. We have a vision. We think big. As a leader, if you get into the management of those nitty-gritty and the details where devil lies, you will lose the track. So the leader provides the vision. And when there is no vision, people perish. Positive change is what you are supposed to bring. Service to others. Leadership is not that it's only for taking. It's actually for giving, where you have to serve others. Then your own attitude, that is everything. Problem solving, and last but not the least, you should be able to prioritize your own priorities. Now this prioritizing our time, वो home time है या हमारा work time है. Even the concept of work-life balance,
You must have heard about this work-life balance, especially where both partners in a couple, they are working. They find it very difficult to manage time, the family time, the kids' time, then their own parents' time. Or the worst thing could happen that we keep bringing our domestic problems at our workplaces, and there is no distinction between the home and the office. What we need to do is, if we are growing or if we have to grow, we need to learn how we can prioritize our priorities. If I talk about the influence, the first item, this is called foundation to the leadership. If you cannot influence others through your conduct, through your thoughts, through your actions, you cannot grow as a leader. And this is the key to leadership. If you are a leader, as a teacher, for example, we are all having this responsibility of leadership. We have our colleagues who need our help. We have the students who need to be mentored, who they should be examined, they should be taught. So how do we manage our time? That is critical. So that is why setting up the priorities is key to leadership. So this is very important across all the jobs, all the professions. If we have not prioritized our priorities, you will learn today. I will be giving you some practical tips. How can we prioritize ourselves? हमारा जो time जो है, how do we drift from the main course? And how do we feel tempted that we keep doing the things which matter a little and we ignore the things that have greater impact? 80-20 का जो rule जो है, I'll be also explaining that rule. The question, how much time we have in an hour, how much time we have in a day? तो participants से अगर पूछा जाए कि is there only one participant जिसके पास एक दिन में 24 घंटे नहीं है, there will be no one. Everyone has equal time. अगर आप अपने आप से पूछें कि can I have more, the answer is no. और अगर आप कहें can I have less, again no. Can I slow it down, again no. Can I speed it up, again no. So time, अभी जो time management का perspective जो है, this makes things more grim and compounded, that you cannot slow it, you cannot speed it up, you cannot have less of it, you cannot have more of it. What does this reflect? This reflects our control, that we cannot control time. The time is going to go the way it is going. It is set up, it's a pace. We know that every hour has 60 minutes and one day has got 24 hours and roughly 360 odd days in 1 year. So that is what we know. अब सवाल ये है हमारा, what should be our priority? Is our priority to fill our calendar? मैंने वो जो calendar आपको show किया कि my calendar is full. Is this priority, or who and what will fill my calendar? That is priority. While I'm talking about the priority, it's not filling or fulfilling filling your calendar with anything and everything. You have to know the difference between the apples and oranges. You need to know that what matters what matters the most and what matters the least. And when you are assigning the time in your calendar, you need to know that who and what will fill my calendar. So we can project. The early projection for today's sessions are we are very concerned what to do, and we are also very concerned how to do. But most of the time we ignore this when to do. So a significant amount of time for this session shall go to this thing, because that is something which is generally ignored. So instead of picking up what to do and how to do, I will touch upon them, what to do and how to do, but our primary focus will be on
when to do. Why do the beginnings, whether we get off to a fast start or a false start, matters so much? The beginning. In the beginning, we are very much charged. Then, why does reaching the midpoint of the project, a game or even life, sometime brings us down and others time it fires us up? For example, in our age, if we are, there's a term called midlife crisis. Around 40, 45 years of age, most of us pass through this crisis where you have all and everything settled, and now you are beginning another era of your life. There are crises. So like midlife crisis, ये जो projects में भी और plannings में भी ये जो midpoint है, that is a problem. In midpoint, if someone is running, they run really hard in the beginning. And while in the middle, we see people losing the track. So is the game, so is the life. It is very important that we concentrate on the concept of when. Why do the endings energize us to kick harder, to reach the finish line? थके हुए हैं athletes, but when they see the end point, it gives them energy. Where does that energy come from? Why does thinking about the past cause us to behave in one way, and thinking about the future, it steers us in a different direction? Future brings hope, it brings optimism, whereas the nostalgic things in the past, they may bring different feelings. Then we have distractions. Distractions, especially the day and age we are living in, there is no distraction greater than this one. And that is a distraction we are carrying 24 hours. Then where is the me time? Where is our time? Where is our family time? This device has replaced almost most of the stuff the generation before our generation they used to use. The clock, the timepiece, the calculator, and that ordinary cell phone just to make calls. The computer even, it has eaten everything. And the next item on the agenda is if we do not know how to use these things. This is a simple handheld. If we do not treat it as a handheld, it will hold our hand. It will guide us. So the foundation of great daily routines, how can we set up the daily routines? What is the creative work? Why should the creative work should be given the priority over the reactive work? We are all responding. WhatsApp, Facebook, Instagram, emails, they are all reactive work. Someone else is driving your life. Then foundation of great daily routine, the creative work first and reactive work second. And how can we become aware of ourselves? And at the end, I will be giving you some practical tools which you can deploy to manage these distractions, to put your priorities right. And how can we deal with this midpoint crisis? This is, if you can recall, is a time mining device. This is an Egyptian sundial. This is how when the Egyptian civilization it was ruling, they created this Egyptian sundial. The whole time, the whole day, 24 hours, they were divided into 8 equal sections. ये हमारे यहाँ भी, if you can recall the concept of 8 पहर. So उसमें ही चल रहा है, जो 3 hours की एक slot है, उसमें चलता था system. Then we had this mechanical clock. In 16th century, this mechanical clock was invented where we got the concept of 12 hours and then 12 plus 12, the concept of 24 hours. This is the mechanical clock. And recently, the concept of time has changed from 8-hour slot to 1-hour slot. Now we are dealing with seconds and milliseconds and microseconds.
the concepts of zones, where the whole time the whole globe has become a village, and we have the 00 line passing through the Greenwich mean time, GMT. अब उस GMT के हिसाब से plus or minus. So if you are in Pakistan, you will be plus GMT. If you are at the same position on the other side of the equator, you are say from in middle of the US, you are having a minus plus GMT. So what's happening here? The God, Allah has created day and night. The rest of the division is totally human. The concept of hours and seconds and milliseconds and these measuring instruments, they are all human inventions. So what we need to do is we need to keep track of our workflow, and we have to put this workflow in the right sections. And we need to make the assessment of ourselves as well. कि हमें क्या suit करता है? What is the best time to do what work? So that is important. So this is, I hope all of you know this symbol. You may not have Twitter account, but you know this is the symbol of Twitter. Twitter is again a social media, the connection the platform. More than 1 billion accounts on Twitter, 6,000 tweets per second. So this Twitter is an ocean of data on what people say and how they say it. There was a study conducted. Around 500 million, half a billion tweets posted by around 2.5 million users over a period of 2 years. This is a study that was conducted by two sociologists working at Cornell University. What did they find? They were actually trying to find through the data, through the statements, by using a software. They had analyzed the 500,000 tweets, and they were looking for a pattern in positive affect, the emotions such as enthusiasm, confidence, and alertness, and negative emotions such as anger, lethargy, and guilt. The tool they used was linguistic inquiry word count. LIWC is a tool which they deployed, and by using this tool, they found that this is how the LIWMC measure of positive affect, जो positive emotions जो हैं, enthusiasm, confidence, alertness, और इस तरह के जो emotions जो हैं, how do they vary as the day goes by? So you can see that early in the morning, 5 to the time we leave for offices, 8, there was a sharp spike in the positive emotions. People have just gotten out of the bed, done with their morning rituals, the prayers or the exercises and the food, and the positive emotion is going up. Then comes their offices. And as their time in offices goes by, the positive emotions or the positive affect that is dropping down. It reaches the minimum point around mid of the day, and then there is afternoon, and post 6 p.m. there was another surge in the emotions or the positive affect. So what does this data actually represent? This is the question number 1. So what we need to see, there is another thing. So this Demarian, or Demarian, this was a French scientist in 17th century. What he was studying a plant called Mimosa pudica. ये जो चुई मुई का जो पौधा है जिसको हम कहते हैं, उसको ये स्टडी कर रहा था. By the way, he was not studying, he was having this plant अंदर अपने ऑफिस में या जो उसका रूम था उसकी विंडो शेल्फ के ऊपर ये प्लांट पड़ा हुआ. What he noticed that when the sun is up, fluttering है, furling and unfurling of the leaves, पत्ते खुल जाते हैं और फिर these they close when it is night.
he was observing this trend. काफी देर उसने इस ट्रेंड को ऑब्जर्व किया and he was thinking that what could cause the unfurling and furling of the leaves. ये पत्ते बंद होना और इनका जो खुलना है, what are the physical parameters which can affect this furling and unfurling. Couldn't reach a conclusion. What he did, he simply put this pot into a cupboard. इस तक ना लाइट ना पहुंचे. He observed that despite the fact कि उसने लाइट को डिस्कनेक्ट कर दिया है, he observed the same खुलना and बंद होना of the leaves. The leaves were being furled and unfurled in a similar way. He did another thing. उसने जितनी भी possible sources थे जहां से light could have penetrated into the room, he blocked all. He made the room totally a dark room. And he observed that the plant was behaving in a similar fashion. Now he had outruled or ruled out the possibility of light being a dominant factor that was affecting the furling and unfurling of the leaves. What he concluded, that was the plant reacting to the external light or something else, or it was abiding by its own internal clock. This was the question. Are these circadian rhythms restricted to plants only? Just a plant and plant prima facie, it looked as if ये लाइट की वजह से इसके पत्ते खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं. When the lights were all gone, it was behaving in a similar fashion. इसका मतलब ये है कि perhaps it was not the light. There was an internal clock. अब क्वेश्चन ये है कि इस तरह के जो इंटरनल क्लॉक्स जो हैं, are these internal clocks only limited to plants या humans के साथ भी इसका कुछ relationship है? If, for example, if I give you my own example, that if I have to go for yoga in the morning, when I started doing it a few years back, around 8 years back, it was difficult to get up in the time early in the morning. I had to use the alarm clocks and all that stuff. By putting up a practice, getting up at a certain time, going for the exercise, doing yoga, coming back home, after 6 months, no clock was needed. It is the internal biological clock of the body that makes you wake up. If you become accustomed to a certain routine, the science of these biological rhythm जो है, that is known as chronobiology. That how do our internal biological clocks they treat us. तो जो हमारे ब्रेन जो है उसमें एक है SCN नाम का एक कंपोनेंट है that manages the stress, endocrine, metabolism and our behavior. ये जो SCN है that is suprachiasmatic nucleus, that part is controlling all these patterns. इसका साइज जो है राइस के एक ग्रेन जितना साइज है. There are 20,000 cells. ये जो lower center of the brain जो है, that is where it lies. What does it control? It is controlling the rise and fall of the body temperature. It is regulating our hormones. It helps us fall asleep in the night and awakens in the morning. This is quite important that we need to understand ourselves. So what is happening? वो जो पहले हमने स्टडी की, जो ट्विटर बेस्ड जो स्टडी थी, this is another study. And what does this study say? The feelings of being happy, warm, and be feeling that you are enjoying your life. ये basically self-reported levels हैं of being happy, warm, and enjoying. A few 100,000 individuals, they participated into this study.
And the individuals, they do not belong to only one country, one continent, one culture. People from all across the creeds and races and religions and continents and countries, uska data that was compiled, and something like this was reported. And this is again very much similar to the Twitter study, where they have seen the trends in the positive affect, कि उसका enthusiasm, energy जो है वो किस तरह behave कर रही है. All these three emotions on a scale of around 5, they have different values. But if we see, the pattern is same. There is a surge in the beginning, then down, then up. Similarly, being happy, same trend. And the feeling of enjoying, the same feeling. So this is how our day goes by. Early in the morning, it goes up. Then it reaches a maximum. Then it starts withering. And it reaches a minimum. And again, in the afternoons and early evenings, we are feeling much better, different, happy, and warm. अब सवाल ये है, if we are to pick up the tasks, हमें पता होना चाहिए कि what type of chronotypes we are. ये सवाल अपने आप से. ये always we will feel an early spike and a big drop and a subsequent recovery. So जो हमारे energy levels हैं, the feeling of being warm, the feeling of being happy or enjoying, ये सारे के सारे इसी तरह चलेंगे. जो brain की जो performance है during the day, इसको देखने की जरूरत है. The cognitive जो हमारी abilities हैं, they do not stay the same during the day. Sometimes we are smarter and faster. Sometimes we are dimmer and slower. Sometimes we are more creative. Sometimes we are less creative. So there are wide range of fluctuations. So, and there is something we need to focus on when we are at our lowest span. जब आप देख रहे थे ना जी, पहले it is going up, then it is coming down. When we are right at the bottom of the cycle, उसमें when you are making decisions, तो वो decisions बिल्कुल ऐसे ही हैं as if you are intoxicated, mildly intoxicated through drugs. So the brain performance is so low that if you make decisions, you may not be able to make great decisions at that particular point of time. So the nature of task, it varies as we get up. When we get up, what we have? First of all, the body temperature rises slowly. The energy level is boosted. The alertness is restored, and the executive functioning of our brain is enhanced. This is how, or this is what happens when we get up. We need to see that what happens. Morning and afternoon, there are a few things. Inhibitory controls, the information that comes to our mind has a mechanism to receive the information. Now, if you are solving analytical problems, the best time to solve an analytical problem is here, when the inhibitory control is at the top. But in the afternoon, the inhibitory control goes down. The mind has guards. When we receive information, what we do? The way we process the information, every piece of information that comes to our mind qualifies that information on that how it matches or clashes with our existing beliefs. जो existing belief जो है उसके साथ उसको match करेंगे, compare करेंगे. So we have, our mind have lens, and those lenses are our beliefs. It will apply everything through those lenses. If you see every information through those lenses, anything that conforms will be accepted. Anything that is not in conformance, that is rejected. So morning time, if you have an analytical problem, a mathematical problem, it's a good time to do that. But if you are to do a creative problem, mental alertness is itself a hindrance
towards being creative. So what we need to relax our mind. When the mind is tired, the inhibitory control is gone. When the inhibitory control is gone or is weakened, now this is the opportunity for the new ideas to come to our mind. So we need to pick up the tasks that are creative in nature. We should be doing them at the time when we start feeling tired, or when our executive functioning is not as in command as very early in the morning. So ये क्या है, ये जो chronotypes हैं, different people are different. Not all the people are early risers, and not वो जो हमने सुना हुआ है ना, early to bed and early to the rise makes a man healthy, wealthy and wise, but that is true. And most of us, they are of that routine. But if you are not of that routine, you are a night owl, you keep yourself up late at night. अब ये जो late at night का concept है, ये अभी बड़ा predominant है in the generation that we are living or the generation we are growing. जो हमारे पीछे जो generation आ रही, our kids, they hardly go to bed at the time where the grandparents go to bed. Our parents, for them, the Isha prayer was the time to go to bed. तो ईशा का आपका टाइम देख लीजिए कि जो लेटेस्ट टाइम है तो for the Isha की जो अजान जो है, that was 9:15 in the summer and 6:30, 7 o'clock in the winter. So after saying the Isha prayer, they are done with their food before Isha prayer, and after saying prayer, they are gone to their beds. So दो लोग आ गए हमारे पास. Morning larks, they are the generation, majority of them by the way. वहां पर उस वक्त भी चीजें थी, people they had different tastes and abilities. Those who get up very early in the morning, which 5 a.m. club जो है, they are called morning larks. And those who stay really late at night, जिनकी सुबह उस वक्त शुरू होती है जब हम सोने लगते हैं, they are called the night owls. And majority, they are all the third birds. ये बाकी सारे का सारा मिक्सचर है, उनकी रूटीन जो है इन दोनों के मिड में है. So if you are getting up 4:30 in the morning, your day starts at 4:30 in the morning and you go to bed like at 8 o'clock, 8:30 or 9 o'clock, you are in this category. But if you are going to your bed at 3 a.m. in the morning, you have the whole night is passed awake, you are here. But any pattern in between, the population that was tested in this study, 14%, they were typically morning larks, getting really early in the morning. And around 21%, they were night owls, staying late at night. And because this is a recent study, so we can see, and 65% of them, they were the third bird, जो कि ना 4:30 पे उठ रहे हैं, they are getting up around 6, maybe 6:30 or 7 o'clock. Unlike the night owls who go to bed at 3 a.m. and get up at 5 p.m. So they are typically lying over here. So this is how we need to take care of time. The three things is a कहते हैं synchrony effect है. Time, task, and the type of task. So three T's जो हैं, this will create a synchrony effect. We need to see what type of task we have picked. And then we need to see what is the best time to solve this task. So natural cycle of vigilance and alertness. There will be peaks and troughs and then rebounds. Another time, a rebound, then trough, and then a peak. So this is an exercise for all of you. If you, I'm going to put this link in the window, the chat box. You must have got a link. Kindly इस link को जरा click करें और link को click करके एक personal assessment का survey fill करें. It will, you have to be very honest. Well, this survey is not being controlled by me. It's a third-party website. You need to click and fill the survey. जो बिल्कुल आपकी original habits हैं of getting up and working and going to the bed. This will tell you what exactly you are.
You are either a morning lark or a night owl or a third bird. तो remaining जो हमारी चीजें हैं वो उसी सर्वे की बेस से फिर ड्राइव होंगी. So I hope all of you can see the link that I have posted. उस लिंक को काइंडली सब लोग क्लिक करें and fill this survey. So there are 5 minutes to do this. So for 5 minutes, my mic and camera both will be mute. If you have any issue in accessing the survey, click on the screen like this. If you keep clicking this, you will not get anything. You need to go into the chat box. Within the chat box, there is a link. Click that link. It will take you to a website where you need to fill your information, and it will tell you that what type of chronotype you are. That is a self-test. अस्सलाम वालेकुम सर, चैट बॉक्स में नहीं आ रहा ये. चैट बॉक्स में नहीं आ रहा, मैंने प्लेस किया हुआ है. क्या किसी को भी नजर नहीं आ रहा? I have placed it again. चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा. सर ओपन नहीं हो रहा. Chat box open नहीं हो रहा. So I can see the chat box and I can also see your chat. For example, someone has said distortion in voice, no slides, आवाज नहीं आ रही. So I don't know where this problem is coming from. Anyone from PHEC? Shahid, यार ये देखिए जरा क्लार्क और वो जो आपके जो chronotype जो है ना वो डिटरमाइन होनी चाहिए. If you see that window, then it's okay. Sir, window I am not sure, but I am definitely a morning lark. मैं सुबह 3:45 उठ जाती हूँ और मैं मगरिब के बाद सोती हूँ और इशा के लिए फिर दोबारा उठती हूँ. और सर मैंने एक चीज़ आपसे यहाँ शेयर करना थी. बिकॉज मेरा सब्जेक्ट जो है ना वो फूड एंड न्यूट्रिशन है और मैंने इसके अंडर जो काम किया हुआ है, मेरा जो थीसिस है ना वो मेरा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस पे डॉक्टर वहीद अख्तर उन्होंने करवाया हुआ है. मैंने डायबिटीज पे काम किया हुआ है और फीमेल टाइप 2 डायबिटीज पे. तो मैंने इसमें आकर ये देखा है मैच्योरिटी ऑनसेट जो डायबिटिक टाइप है, इसमें जो ब्रेन की हमारी फंक्शन है ना इसका हमारी डाइट से बहुत ताल्लुक है. और मैंने ये देखा है कि टाइमिंग्स ऑफ द डे जब हमारी भूख बढ़ती है और कम होती है और उसका नींद से ताल्लुक है. और मेजॉरिटी ऑफ आवर चिल्ड्रन जो लेट सोते हैं और सुबह खाली पेट जाते हैं वो अक्सर ही क्लास में कोलैप्स करते हैं, स्पेशली द गर्ल्स, यंग टीनेज गर्ल्स. और मैंने बहुत केसेस देखे थे क्योंकि यहाँ गर्मियों में अगस्त में जब वो क्लास शुरू करते थे फर्स्ट ईयर, ये जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आती थी और उनके प्रैक्टिकल्स होते थे तो 11 गर्ल्स जब वो 6 चूल्हों पे खड़ी होती थी, आई मीन एक बर्नर जो एक आपका जो कुकिंग रेंज है वो 5-6 चूल्हों का होता है और हर बच्चे की कोशिश होती है कि मैं सीख लूँ. तो उसमें ये होता था कि वो एकदम हीट होती थी और खाली पेट और वहाँ गिर जाती थी वो. और एक मजे की बात मैं आप लोगों से शेयर करूं कि मदर्स को भी नहीं पता होता था और उनको भी नहीं पता होता था कि उन्होंने अपना लास्ट मील कब खाया था. ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप. ये प्रॉब्लम बिल्कुल ये जो अंडरस्टैंडिंग अपने आप की अंडरस्टैंडिंग जो है चाहे वो न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से है या वो स्लीप के पर्सपेक्टिव से है. जी और सर इतना शोर मचाया है इंटेलिजेंस कोशेंट का, मैं तो इसको भी नहीं मानती बिकॉज इट्स अ वेरिएबल फैक्टर. और ये हमारे एनवायरनमेंट के साथ और जब हम इंटरव्यू करते हैं बच्चों को तो उनकी घबराहट के साथ इसका बहुत ताल्लुक होता है. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही. थैंक यू सर. थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग द इनसाइट्स. ये बड़ा आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की मेरे समेत. मेरा ख्याल है कि थैंक यू सर. हाँ जी, मैं इतनी कंप्यूटर पे इतनी तेज नहीं हूँ बच्चों की तरह, तो मुझे आई एम सॉरी कि मैंने वो सारा काम कर लिया, मुझे लगता है उसको रिपीट कर दिया. सॉरी सर. नो प्रॉब्लम. चलिए जी लेडीज, ये बेसिकली the time that was allotted for this task, that time is over. We have to move on. इसको आप बाद में अपना जो chronotype जो है उसको डिटरमिन कर सकते हैं. What happens, ये है एक चार्ट बेसिकली. अगर हम इसको देखें कि जो if you have determined what chronotype you belong to, तो ये वो tasks हैं जो हम करते हैं और ये बेसिकली वो टाइमिंग्स हैं where we should plan them. If you are an early riser और अर्ली बेड पे आप जाते हैं तो जितने एनालिटिकल टास्क जो हैं
they should be planned early in the morning. Or if you are a night owl, late night अगर आप उठते हैं, तो then your late afternoon is when you are very much active and analytical tasking जो है उधर होनी चाहिए. For all third birds जो कि majority हैं, they should do it from early to mid morning. If we are dealing with the creative tasks, means वो mathematics की equation नहीं है, एक set pattern नहीं है, where some synthesis has to be done to get something out of it, some new information has got to be produced, उसके लिए this is the task. Late afternoon to early evening is good for the larks. Morning is good for the owls, and the third bird that is late afternoon to early. And then if you have to make an impression, now this is something very, very interesting. Well, when I was फिर रहेगा अगर है तो सबको प्रॉब्लम what happens is in our neighbor we have Sparko. तो Sparko when they return the jammers, तो यहाँ पे जो connectivity है ये थोड़ी डिस्टर्ब होती है. करते हैं कि Bilal या शाहिद, I can send you a link of the clean recording. जी सर, बिल्कुल आपके एंड से सर कनेक्टिविटी का इशू है और ये तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं तमाम ये एस्टैब्लिश हो गया है. आवाज जो है ना उसका मसला जो है कि वो तो मेरी साइड से इंटरनेट का कोई इशू है. बट इफ दैट इज द केस, ये अभी नहीं सर सुनाई बिल्कुल नहीं दे रहा है और बहुत बहुत इसमें ये है कि व्हाट वी कैन डू इसकी जो रिकॉर्डिंग if you want to benefit from the recording, जी बिल्कुल चलाएंगे. जी बिल्कुल सही है सर. मैं रिकॉर्डिंग if we आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही. अभी देखिए कुछ बेहतरी है. हेलो जी सर अभी बेहतर है सर. अभी भी मैं वैसे सेम ही इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, बट एनी हाउ इफ इट गेट्स बेटर दैट इज ओके. नो सर अब काफी बेहतर है. चले ठीक है. दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट इफ वी नो व्हाट chronotype we are, we can easily pick up the tasks which are relevant to that particular time. So instead of doing everything every time, it's not the case. Pick up the task and see what type of chronotype you are, and you can get to know the time where you have to plan that time. This is what is happening to our lives. जो अभी जो बात वो एक फूड पे भी बात हुई, we are very much into the era of reactionary virtue. You are all very much familiar with these symbols. So आप में से anyone who is not using Gmail or email, no one. Everyone is using. Everyone is on WhatsApp almost because there is a group. Everyone is using the YouTube, sometime for constructive purposes, otherwise we are just killing time. Twitter, well, in our part of the world, it's not very much useful, or people are not using it, but on a global scale it's a huge disruption. Do you see a screen? अभी तक नहीं. मेरे पास अब स्क्रीन के ऊपर रेड रेक्टेंगल है. It means that this is visible. जी अब शो हो रही है. ये मैं basically what I was referring to this we are living in an era of reactionary workflow. You are responding to the emails, you are doing the WhatsApp, Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. So these, if you see your cell phone, अभी आप अपने अगर cell phones देखें आप, so you will have almost maybe एक या दो इसमें एप्लीकेशन होगी जो आपके सेल फोन में नहीं है. You all are using this the Gmail, not necessarily Gmail, any of the email applications. You are using WhatsApp, Facebook,
Snapchat, YouTube, Instagram. So what is happening? This is the dilemma actually. जब हम कहते हैं वो me time, when we have to, जो when का जो concept था कि where we are going to see when to do what. The problem is this distraction. This handheld device is holding our hands. मैं बता रहा था कि ये कोई a few years back, 1.5 years back, maybe maximum, I had all of these applications in my cell phone. Now, with a lot of effort and self-control, I got rid of this, and this. Left with these three. Now, because they are, this has got an educational purpose, the YouTube, and then we have the emails, of course, we need to correspond to our work and workers and the global connections. So this is, this device is treating us like kids, to be honest. And we have given our control to the device which we should hold. Now we are not holding it. This handheld device, this is holding our hand. So how can we build a great routine? These are some of the takeaways that we need to use to build a great daily routine. What we need to do is we have to put the creative work first, reactive work second. Family में भी बैठे हैं. Sometimes we see 6 people sitting on sofas and 6 out of 6 using their cell phones. What is the purpose of sitting together and discussing? In meetings, people have their cell phone. You are chairing a meeting and then they are doing something like this. They are scrolling. So if you are on screen, you are physically there, you are mentally somewhere else. You have been captured. You are a hostage. You're not listening to what someone else is saying. So what we need to do is we need to, I'm not saying this is a bad thing. Every technology has pros and cons. It is the user of the technology that will define how much control he wants to give to the technology. What we need to do is the building blocks of a great routine. We need to start with the rhythms of your energy levels. We need to see how our energy levels are changing, and we need to keep a record of how these levels fluctuate and plan accordingly. Then we can use the triggers. Trigger means anything that you see and it reminds you something. So you need to do a creative work. It could be a simple sticky note on your screen. What you need to do is you need to manage to-do list creeps. Sometimes your list keeps going on and on and on. You have unlimited responsibility. Your list is so long that it is unmanageable. You need to do that. You need to keep an eye on. Capture every commitment. When you have made a commitment, you should be slow to commit, but fast to fulfill whatever you have committed. And then you need to establish hard edges in your day. Establishment of the hard edges means that we need to fix things. This phone, the emails, the responses, this virtual and fake socialization, it is not to be there every time. Why should we have this cell phone when we go out in the classes? It does not have any work. We should leave it in our office if we cannot leave it in our homes. Then we need to understand the power of frequency, the frequency power. If you are doing anything, you need to do it and keep doing it. It will make your job a lot easier. Frequency makes starting easier. It keeps ideas fresh. It keeps the pressure off. If you have a big chunk of work to do not leave the chunk till the last moment. If you keep the major chunk of the work and you leave it to the last moment, you will be under immense pressure. When you are under immense pressure, you are more vulnerable and you will buckle when this pressure comes and you will not be able to produce things. And then if you are doing a task frequently, it stays on your brain.
Your brain does not send it to the subconscious. It stays on your hard drive, and it keep reminding you that this is the thing you are doing. And if it is in your active memory, you will be able to get some breakthroughs as well. And the frequency, it does foster productivity as well. If you have planned work, this planning of your work will foster the productivity. So how can you find the focus? You have to defend your creative time. Very critical. When you say that this time I have to do the lesson preparation, I have to consult new materials, I have to build new perspectives. As I was referring, by the way, that whatever you have seen apart from the first two slides, this is the time management that I developed a couple of years ago. But in last 3-4 weeks, I was thinking that I need to add some material into it. And then I decided that these are the slots in which I had read a few books on that, and some literature, some relevant contemporary literature. So I had noted that it was lying on my desk for a while. Then I allocated the time to do that. And I sat there for 30-35 hours, and I made all those 6 or 7 additional slides. Otherwise, it could have, I have been pending it for a few months, but then I thought that if I have to do it, this is the time. I'm not going to plan anything in this time, and I managed to create. But you have time on your calendar for uninterrupted, focused work, and then you have to respect those blocks. That is the first thing. You should defend your creative time, and then focus when you are fresh. If you are teaching something that requires multiple perspectives, where you need to go beyond what is in the text, you need to tackle the projects that require hard focus early in your schedule. When you're fresh, when your cognitive abilities are on the top, you need to take up your projects over there. And then self-control, the self-control will decline as the days goes on, because the inhibitory control means the mind, it can handle the distractions early in the morning better. We are much focused early in the day. As the day goes on, the distractions, they takes control of our mind. Then we need to kill the background noise. Again, I'm referring to the cell phone. This technology is having a lot of cons as well. So we need to turn off your phone. We don't have to all the time respond to our emails. Sometimes we post something in a group, and then we are watching कि किसने जवाब दिया है, किसने नहीं दिया. You have put something on the Facebook. Again, you are checking your status time and again. Many times we are checking the status of others, what they are doing. What the hell we have to do with what others are doing. So if we have to be creative, this profession demands creativity. Creativity and innovation. Whatever the subject you are teaching, we are dealing with very delicate minds. वो बच्चे जो उस वक्त like 18, 19, 20, 21 years of age, and they are at the verge of getting into the practical world, and we are perhaps the last hope working in the universities and colleges. We need to behave slightly differently. We need to kill the background noise. That background noise, this will surely drain our focus. We need to make visible progress. This will also help you manage your time better. If you are keeping track of your progress, you know that what you have done, what you are doing. Post milestones and keep a daily journal. Keep a record of what you are doing. Making progress is a huge motivator. Then, very important, we need to give our brain a break. Sometimes we feel that we are totally trodden, we are broken down. That is because of the continuous work. It looks as if we are sleeping, but we are not sleeping. Even in our bed times, we are using the cell phones. We are using all those. We have planned the distractions. So it means that you have slept, but it does not mean that the sleep has done what it was supposed to do. The brain needs break. Sleep is one form of the break. Take break from the work, plan vacations.
go with your families. This is also critical. So this is a different perspective of managing time. For example, if I'm a tired mind and I have to plan my day, I cannot be productive. Then I take a break, go for some time, maybe a day, 2 or 3 days off my work, no work at all. Then I come back, the same routine will be more productive. So this is the question of when is critical. Brain needs time to reset and refuel. So what we need to do is we have to become aware. वो एक बात की उसकी जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन की जो IQ है उसके साथ जो दूसरा क्वेश्चन है जो इमोशनल कोफिशिएंट है, वी हैव टू बिकम अवेयर ऑफ आवरसेल्व्स, especially our own emotions and others' emotions. So we need to ask ourselves a few questions. Is it necessary to share this? Sometimes we have this inbuilt syndrome that we got an information and then we have to spread it. By all means, वो कहते हैं कि जब तक वो information हम vomit नहीं कर देते, 8-10 लोगों को इस promise पे नहीं बताते कि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ या बता रही हूँ, आपने किसी को नहीं बताना. But everyone is doing the same thing. The question is it necessary to share this? Will this add value to my life and the life of others? Whatever you are sharing. And this is the problem we are facing. ये जो हमारे पास groups हैं, WhatsApp group हैं especially, all the time we are consuming so much information that we are almost drowned, डूब चुके हैं in that sea of information. That is killing our creativity, especially this profession. This demands creativity. We need to be slightly less informed, but more creative. If we have to go for an option between being informed and being creative, I shall go for being creative. We need to read the text. We need to read the books, not all those posts, how others are feeling and doing and sharing without thinking even. Sometimes they have shared, and if you ask them question, have you read it? And they honestly respond, no, I haven't read it. So why you share something that you haven't read it? You are killing your own time and others' time as well. Can I share this experience later? You can plan it that this is not a good time. So sometime you receive all, if you have not put your phone on silent, if all the night it keep buzzing. And then am I looking for validation? Is there I could do to validate myself? If you have an idea, why you want others to validate that? You put it information in a public domain and then waiting for others to validate you. Most of the time, this is unnecessary. This kills our time. Am I avoiding something I need to do instead of addressing why I don't do it? Then am I feeling bored? Is there something else I could do to feel more purposeful and engaged in my day? If you are feeling bored, that also brings the question that the type, your chronotype is different. The boredom can result from being tiredness. But the tiredness again, both boredom and tiredness, they can be linked to your time planning. You have planned right tasks at the wrong time. So that could be a problem. Am I overwhelming myself trying to catch up? Can I let go of yesterday and join today's instead? Most of the time, this happens. We are thinking about time management. For time management, we are managing today. If you have to manage today, but you are living in yesterday, how can you manage today? You cannot manage today if you are living in yesterday. That is all these things we have to become aware of. To manage today, you have to bring yourself today. Whatever the anxiety, fear, stress that was yesterday, that is the past. You cannot change your past. If you cannot change it, anything that you cannot change it, taking stress about that will be no good to yourself. You will do no good by worrying about the things which you cannot control. If I do not control someone else's behavior, why should I stress myself? I should stress myself about the things which I control. इसको अगर आप देखें, हमारी जो पर्सनल लाइफ्स हैं,
हमारी जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, हमारे जो वर्क लाइफ बैलेंस है, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर स्ट्रेस्ड एंड द one of the primary causes of the stress is not inside, it's outside. We are stressed why he or she is behaving the way he or she is behaving. And if you cannot change their behavior, why you are so stressful about that? When you are stressed, your mind will stop functioning. जो भी आप टाइम पे जो scheduling बना रहे हैं, scheduling, making a schedule is no time management. You cannot manage time like that. This is the main or the punchline. I have a schedule. Well, who is going to implement the schedule? Who is going to defend the schedule? It's myself. मैंने खुद करना है उस schedule को defend जो कि मैंने बनाया है. And how can I defend the schedule? How can I perform all the activities as planned if I do not have a relaxed mind? If I am not purposeful and focused? If all the space in my mind is filled with others, where am myself? Where is my time? If I'm not giving myself the required time, how can I do all the tasks which I'm required, which I'm accountable? You are accountable for something, not others. So why others are filling your mind, and especially the attributes with others which you do not control. So what we need to do is, if we want that we can, whatever we have planned, we achieve that, we have to be smart. Smart means specific. Our task should be specific, measurable, attainable or achievable, relevant, and time bound. Simplicity is make things simple. You need to make things simple, specific, simple, sensible, significant, measurable, meaningful, motivating, achievable, relevant, and time bound. If you can plan your stuff like this, if your goals are smart, it will be easy to plan them and achieve them. So when you ask, for example, if you ask me a question that when I'm dealing with others, what are the two most difficult things? I always point out these two things, 1 and 2. It's difficult to make people think, and it is also difficult to make people to do things in the order of priority. You have 10 items on your list, not all the 10 items. If everything is of the same priority, it means that you have no priority. So these are the priority pressures. Most people, they overestimate the importance of most things. Having too many priorities, it really paralyzes the people. And when small demands are given too much attention, big problems arise. And if you are making everything a priority, it means nothing is a priority. So this is the new stuff that I have added into this time management. What you have to do, there are demands and there are the timelines, the deadlines, 3 Ds, demands, deadlines, and there are the difficulties. All these pressures, they will create difficulties. इसमें मैं एक आदि आपको एग्जांपल दे सकता हूं. For example, ये जो when small demands are given too much attention, big problem जो है that arises. इस पे एक practical case study है. In 1970s, I think 71 or 2, एक airplane जो है that got crashed. Around 100 people died in that particular airplane. What was the cause of the airplane? The cause of the airplane was कि when the plane is about to land, उसके नीचे आपको जो टायर बाहर नजर आता है ना, आता हुआ, that टायर जो बाहर आता है जिसपे प्लेन ने लैंड करना है, that is controlled by a landing gear. अब लैंडिंग गियर को पायलट जो है वो डिप्लॉय करते हैं, the tires come out and then the plane lands. On that particular fateful day, वो एक लाइट होती है जो ऑन हो जाती है when the gear is deployed. When the pilot deployed the gear, वो light on नहीं हुई. They got stressed
कि ये क्या हो गया, they are about to land. They were looking here and there. They thought that there could be two possibilities. One possibility is कि जो the fuse, the bulb fuse हो गया. And the other is कि कोई mechanical issue है कि जो landing gear जो वाकई deploy नहीं हो रहा, इसीलिए signal नहीं आ रहा. They changed the bulb, it didn't work. They went down और उसमें dock में चले गए. When they went into dock, they put the plane on the autopilot. Now they were trying to see if the landing gear can be seen or not. In the meantime, जो plane जो autopilot था, उसने अपनी height या अपना altitude जो है उसने lose किया. So when they were fixing that small problem, they ignored the big thing that on autopilot the plane will lose height and it got crashed. So this is something that when we are planning our time, we need to know that the small demands, if we give them too much attention, there will be big problems arising. And then you cannot make everything a priority. If you make everything a priority, it means nothing is a priority. These are all the priority principles. What you have to do, work smart. Because working smarter has higher return than working harder. And then you have to give yourself a message. Yeah, you cannot have it all. Yeah, basically, I recently read this from one of my kids' notebook. बच्चों की जो poetry books होती हैं, तो I thought it is very relevant. You should try and do one thing at a time. जो multitasking है, our brain is not trained for multitasking. For example, इसकी मैं आपको example देता हूँ कि if you think that you can do a lot of tasks together, आप एक काम कीजिए कि close your eyes right now and with your right hand make a circle, at the same time make a rectangle with your left hand. Unless you are trained in this art, you cannot do it. तो ये अगर hands की motion जो है, that is a very simple thing. If our brain cannot direct two hands to draw two different geometrical patterns at the same time, how can we handle multitasks at the same time and do them efficiently? So ये basically एक जो poetry की line थी कि he who seeks one thing and but one may hope to achieve it before life is done, but he who seeks all things wherever he goes must reap around him whatever he sows, a harvest of barren regret. This is what is left. If you have put too many things on your list, and then when you are planning things, the good is always the enemy of the best. इसके ऊपर भी एक अगेन एक पैराबल है, एक कहानी है कि ऑन ए कोस्ट, अभी तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस सिस्टम डिप्लॉय हो गए हैं. पहले वो लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट था. लाइट हाउस की मदद से जो शिप्स थे, they were informed about their position, how far they are from the coast. तो वो जो गार्ड था इन द लाइट हाउस, उस वक्त लैंप्स थे, उसमें ऑयल जो है वो यूज होता था. They used to burn the oil to keep the lighthouse lighted. तो उसके पास basically during the day he had some poor people. They came here, they were running out of oil, they need to cook stuff. उसने एक आया, उसको थोड़ा सा ऑयल दे दिया. Then another one came, उसको दे दिया. So much so when it was night, he ran out of the oil. He could not burn the lighthouse, and on that night a ship came and the ship got wrecked. वो आके पानी से बाहर जो बीच उसको आके टकरा गया and it got devastated. So he was doing good things. He was a good man at heart, but the purpose of the oil was not to feed the poor, it was to keep the lighthouse lighted. So this is another principle. When you are prioritizing, you need to compare the good and the best. And the good is always the enemy of the best. And then proactive beats reactive principle. जो अभी हमने reactive work देखा है सारा,
we have to get rid of the reactive work. We have to be proactive. तो एक वो book भी है ना जो 7 habits of highly effective people. Habit number 1, they are highly proactive. Then the important needs to take precedence over the urgence. हर वक्त एक urgency है, एक importance है. So we have to draw a line. Yes, if it is important and urgent, both do it. If it is not important but urgent, you can fund it, schedule it. So there is another slide coming on it. So if you are reactive, this is how reactive and proactive people they will behave. Reactive will repair, proactive will prepare. Reactive, they work moment to moment. Proactive, they plan ahead. Reactive, they wait for the phone to ring. Proactive, they pick up the phone and make contacts and they try to be proactive. The reactives, they react to the problems. The other ones, they anticipate the problem and plan ahead. They wait for the right moment. They seize the moment. They put others' requests in their calendar. What they do, they put their priorities into their calendar. They spend time with people. They invest time in people. This is how you can differentiate between reactive and proactive people. You can analyze yourself if you are doing the reactive work or the proactive work. This is the time management. Important and urgent both. You are here. That is the task you should do immediately. It is important but not urgent, schedule it. It is urgent but not important, delegate this task. You need to delegate to someone else. You cannot do everything by yourself. And not urgent, not important, these are the tasks that you need to eliminate of your schedules. अब आप देखिए जो काम आप कर रहे हैं, how much time we are spending with our devices, the cell phones, and see where will you place those tasks. Being on Instagram or on Facebook or on Snapchat or watching shorts on YouTube. I don't discuss that we should not watch the dramas, but there has to be a slot. You can't have that I'm pursuing 4 or 5 dramas and all of them, they are 1 hour. So you're spending 5 hours a day on screen. So that should come somewhere over here. This needs to be eliminated. Then this another principle, very important. When you are setting up the priority, if you have 10 items and you have prioritized them well, 2 out of 10 are the ones they will give you 80% of the return. So 2 priorities will give you 80% of the return and the next 8 will give you 20%. This diagram is known as Prato Principle. Prato was an Italian gentleman. He actually made this for the production systems that 20% is responsible for 80% of the outputs. 20% of our products gives 80% of the profits. Leadership, 20% of the people make 80% of the decisions. If you know that under you, there are 20% of the people who matters 80%, you need to invest in them. Taxes, 20% of the people pay 80% of the taxes. 20% of the books have 80% of the content, and then jobs, and then speeches, and then donors. This principle is valid. So if you can prioritize, if you have 5 items to do, 1 of 5 shall be responsible for 80% of the output. If it is 10, then of course 2. These are the 3 R's of if you are going to have a proactive priority solutions. You need to balance. You need to know what is required of you. What are the non-negotiable responsibilities of your role? What I must do that only I can do and cannot delegate. These are the requirements. This is what you have to do. Then you need to ask what I am good at doing. I mean really good.
What are your sweet spots, the things you really love to do? What do people compliment you doing for? When you do that, people say, Thamba, very well done. What activities your colleagues continually ask you to do? So these are the things that will define the return and then the reward. Last thing that you need to do is you have to protect the white space in your schedule. Do not full or you do not make your schedule very much full and there is no space. ये जो space है, that is called margin. We as individuals or as groups, we have to reclaim the necessary white space in our life. We are not left with any white space in our life. The margin is the space that exists between our load and limit, the space between breathing freely and suffocating, the gap between rest and exhaustion, the amount the amount allowed beyond what is needed. That is all margin. What margins do, margin improves self-awareness. It improves your emotional quotient. It helps you understand yourself. If you do not give yourself time, if you do not reflect on yourself, how will you understand your emotions and the emotions of others? Margins, they give think time, and margins, they provide with the energy renewal, we get to the energy. And if we have to embrace the priority, we have to follow all these rules, all these principles. We need to ask, where do I need to work smarter instead of harder? अब आप जब prioritization कर रहे हैं, you are reflecting your item on the canvas where urgent and important things are there. Where do I need to work smarter instead of harder? What I must change to stop trying to have it all. जो हमारी कोशिश ये है कि I need to do everything and anything. You need to stop doing that. What good things I must stop doing to do the best, because good is the enemy of the best. What must I do to become more proactive instead of reactive? What can I do to stop doing urgent but unimportant things? So this brings this session to an end. Thank you so very much, and I'm so sorry about that interruption or the internet की वजह से voice की distortion थी. I hope you benefit from this session. If you have any questions, please ask. Otherwise, we are good to go for break. Thank you so very much. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सर मैंने ये कहना था कि टाइम मैनेजमेंट, एक तो जो अर्ली राइजर होते हैं उनको ये प्रॉब्लम कम होता है क्योंकि उनके पास एक बड़ा दिन होता है और एक्टिव होते हैं, वो कर लेते हैं. नॉर्मली जिन लोगों को रात को देर से सोना और सुबह देर से उठना, उनको कॉमनली ये प्रॉब्लम होते हैं टाइम मैनेजमेंट के. और दूसरी बात ये कि जो अब हम बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपने कहा कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इन पे जो टाइम वेस्ट करते हैं ना, इससे हमारा टाइम मैनेज अब नहीं होता. यानी अब हमें ये प्रॉब्लम होने लगी है कि इतनी ट्रू कि हमारे हाथ में एक चीज खत्म होती है, अगली चीज आ जाती है सामने, अच्छा इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट एंड नेक्स्ट. इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि हम जो मैंने अब 2-4 दफा इस तरह किया तो बहुत मेरी डिस्टर्ब हो गई. मॉर्निंग में उठा नहीं गया, बहुत इशू रहा हेल्थ वाइज भी, और आईज पे इफेक्ट, आई साइड वीक हो गई. ये बहुत ही एक जिसको कहते हैं ना एक बहुत ही ज्यादा पुअर इम्पैक्ट है हर चीज पर, हमारी लाइफ पर. लेकिन हमने इसका पॉजिटिव यूज अब ट्रेनिंग में मैंने सीखा कि सोशल मीडिया इतना, जितना हम दूर रहते हैं इतना बुरा नहीं है अगर हम इसमें से पॉजिटिव चीजें निकालें. इतना कुछ इतना अच्छा है इसमें. मैं अब अपने बच्चों को भी यही बताती हूँ कि ये ट्रेनिंग हमारी अब पहली दफा हो रही है. पता नहीं क्यों पहली दफा हो रही है, शायद पहले होती तो मेरी जॉब इससे बहुत बेहतर होती और मैं बहुत एक्टिव होती. हालांकि मैं बहुत अपनी तरफ से, हमारी बड़ी एफर्ट होती है हर चीज में, लेकिन अब मैंने सीखा कि हम साथ साथ कैसे चल सकते हैं नए बच्चों के साथ और किस तरह अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं इजीली. सोशल मीडिया से हम क्या क्या फायदे उठा सकते हैं, बहुत कुछ हमने लर्न.
آپ کا سیشن بھی بہت اچھا اس لحاظ سے رہا ماشاءاللہ. بہت تھینک یو سو ویری مچ میڈم. بالکل آپ نے درست کہا. یہ جو نو ٹیکنالوجی از ایکچولی بیڈ, وہ اس کی بڑی پرائم اگزامپل ہے کہ آپ کے پاس جو نیوکل انرجی ہے اس کا یوز ہے, آپ اس سے الیکٹریسٹی بنائیں اور اس کو ہیومن گڈ کے لیے یوز کریں, یا آپ اس سے ایٹم بم بنا لیں اینڈ دین یو یوز دیٹ فار دی ہیومن ڈسٹرکشن. یہ جو یوزر آف ٹیکنالوجی ہے, the responsibility lies with the user, not with the technology. Technology is not self-aware, does not have emotions. یہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ how good we can use the technology. یہ disruption نہ بنے, یہ barrier نہ بنے in our creative works. یہ بالکل درست بات ہے. جی Miss Noreen Asgar, go ahead please. Raise your hand. You want to say something? جی سر السلام علیکم. سر میں یہ بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ صبح کا ٹائم میں بڑا مجھے اچھا لگا آپ کا, کہ اگر ہم دیکھیں تو پیارے نبی کے حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو کہا کہ اللہ میری امت کے صبح کے ٹائم میں برکت ڈال, اور برکت ڈالی گئی. یعنی آپ دیکھ لیں کہ صبح سے جب آپ جو بھی کوئی کام کرتے ہیں وہ بڑی جلدی ہوتا ہے. تو یہ میں بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. صبح کا اٹھنا جو ہے ہمارا جو ٹپیکل یہ جو لیٹ کمرز ہیں, یہ اگین ایک ریسنٹ سا کانسیپٹ ہے, اسپیشلی جو ایسٹ میں یا جو ہمارا اپنا ٹپیکل کلچر ہے. تو when I was being brought up like in 80s and early 90s, so you are in a village where everything goes with the sun. So you have to get up before the sun rises. You have to do all that mosque and all that stuff. And then when it is night, تو جو شام یعنی کہ مغرب کی جو اذان ہے, that is a deadline. Everybody has to get back home. No play beyond that. And then you have food, and sometimes food even before Maghrib. And you go for Maghrib and wait for Isha, and after Isha is done. It's true. کہ جو نیچرل سائیکل کے ساتھ جتنا کمپیٹیبل ہم ہو سکیں اس میں فائدہ ہے. لیکن اس میں اگین سم ٹائمز یہ ایشوز جو ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ پرسنالٹی ٹائپس ڈیولپ ہو جاتی ہیں. مثلا ایک بڑی جو تھامس ایلوا ایڈیسن جو ہے, ہی واز اے نائٹ آول. اب وہ چیزیں ہیں کہ بیکاز ہی ہیڈ سم ادر ایشوز جس کی وجہ سے ہی واز اے ڈفرنٹ چائلڈ. تو اس کا یہ تھا کہ ہی یوز ٹو اسٹارٹ ہز ڈے ایٹ 6 PM. تو 6 PM ساری رات ہی یوز ٹو ورک, اینڈ دین ہی یوز ٹو گو ٹو بیڈ ایٹ 4 AM اور 4:30, اینڈ دین مڈ ڈے تک اس نے سویا رہنا ہے, اور اس طرح کی اس کی روٹین تھی. ہی واز ہائیلی کریٹو. اب اس طرح کے کیس میں یہ جو اسیسمنٹ سے یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ اف وی آر فار اے ریزن نائٹ اوول, تو یا تو ہم اپنی اس روٹین کو کانشیسلی ایڈریس کریں اور چینج کریں. ادروائز اف آور بایولوجیکل کلاک اسٹیز دیئر, تو پھر ہماری جو روٹین کی پلاننگ ہے, کوگنیٹو جو ورک ہے یعنی کہ جو کریٹو ورک ہے, اس کو کب آپ نے پلان کرنا ہے وہ اسی وقت ہوگا کہ وین یور انہیبیٹری کنٹرول از ڈاؤن. باقی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو نیچرل سائیکل سے جتنا ہم نیچر کے ساتھ الائنڈ ہوں گے اتنی ٹربل جو ہے وہ کم ہوگی, چاہے وہ ہمارا سونے یا جاگنے کی روٹین ہو یا ہماری ایٹنگ ہیبٹس ہو. جیسے وہ میڈم جو فوڈ میں جو اسپیشلسٹ تھیں انہوں نے کہا کہ یہ از ٹرو. اگین یہ جو ہماری ہیلتھ کے اوپر جو فوڈ کے ایشوز بھی ہیں وہ بھی آپ دیکھیے, یہ جو پروسیسڈ فوڈ جو ہے دیٹ ڈز ناٹ ہیو اے لانگ ہسٹری. اس 20-22 سال سے زیادہ کی ہسٹری نہیں ہے اس کی. یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ, تو اٹ یوز ٹو بی ویری سمپل نارمل نیچرل فوڈ جو ہے, وہی جو ہوم کوکڈ فوڈ جو ہے. اب آپ اپنے گھروں کا جو ذرا فوڈ لاگ اٹھا کے دیکھیں, 3 ٹائم اگر کھانا پکتا ہے تو رفلی 90 meals in a month, اس میں آپ دیکھیں گے کتنی دفعہ کھانا گھر میں پکا ہے. And when you leave someone else to take care of your food, well then your health is in someone else's hand. Thank you. سر ایک میں thank you so very much. ابو بکر صدیق کا کال سنانا چاہتی ہوں سب کو کہ سیر کھیتی میں جانوروں کا سبقت لے جانا تمہارے لیے باعث ندامت ہے. کہ جانور ہم سے پہلے اٹھ جاتے ہیں تو ان کا جلدی اٹھنا ہمارے لیے باعث ندامت ہے. Challenge. With this note, madam, thank you so very much, and all of the participants. I was told that this is your last week, and I wish all of you good luck for your promotions as well as your following career. More responsibility is coming, and I hope you are ready for that. Thank you so very much. تو آدھے گھنٹے میں آپ سے کچھ ایتھکس کے تناظر میں گفتگو کر لوں گا. آلدو یہ ایک دن کی ڈسکشن ہے جو میں پروفیسرز کے ساتھ کرتا ہوں, لیکن 30 منٹس میں تھوڑی سی گفتگو کر لوں گا, 30-40 منٹس میں.
میری انجینئرنگ کونسل میں ایک اور میٹنگ ہے, ورنہ میں ٹائم زیادہ لے لیتا آپ سے. تھینک یو مسٹر شاہد, آپ نے ملایا ہمیں. ہم باضابطہ سٹارٹ کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کے پروفیشنل ایتھکس کو, اور میں کوئکلی ریویو کرتا ہوں ٹائم بچانے کے لیے. تھوڑا سا ہم ٹاپک پہ آ جاتے ہیں سیدھا. ابھی دنیا میں ایکیڈیمکس کے ڈائنامکس تیزی سے بدل رہے ہیں. جس طرح آئی ٹی ریولوشن لے کے آیا یونیورسٹیز کالجز میں, اسی طرح یونیورسٹی کی اور ایجوکیشن کی اور کیمپس کی اور کالجز کی گورننس کا پیٹرن میں بھی بہت بڑا ریولوشن آ رہا ہے. اور ایک نیا کانسیپٹ ایمرج ہوا, وہ تھا کہ ٹیچر کا رول ویلیو ایڈیشن کے لیے ہے, اور ایک ریلیٹیولی رول ماڈلنگ اسے اسٹوڈنٹ کریں ایز اپوز ٹو وہ آ کے کچھ نریٹ کر دے ٹیکنیکل پیرامیٹرز کلاس میں اور چلا جائے. تو ابھی جو نیا سیٹ آف ایکسپیکٹیشن فیکلٹی سے دنیا میں آ رہی ہے وہ ہے کہ ہی اور شی از اے پرابلم سالور, ہی اور شی از اے کوچ اینڈ فیسیلیٹیٹر, شی از موٹیویٹر اینڈ لیڈر, اور لوگوں کے مسئلے سننا اور ان کی ایکیڈیمک کاؤنسلنگ, ایڈوائزنگ اور فیوچر کی ایکیڈیمک کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ کوچنگ اینڈ مینٹورنگ بھی ٹیچر کا رول اسٹیبلش صدیوں سے تھا. ہمارے کلچر میں ٹیچر کا رول محدود ہوا سرٹن ایکسٹینٹ میں پچھلے 50-60 سالوں میں, اور ایک میکینیکل روبوٹک سٹائل میں کلاس پڑھا کے چلے جانا وہ تھا ان سرٹن یونیورسٹی سرٹن کالجز. آہستہ آہستہ گلوبل پریشر پہ اور چینجنگ ورلڈ انوائرمنٹ میں یہ رول چینج ہو رہا ہوتا رہے گا, اور اصل رول جو ہے تربیت کا رول اور حکمت حوصلہ اور روایتی بولا ری ایمرج ہو رہا ہے, ہونا چاہیے. یہ نئے ڈائنامکس پہ جو کیمپس کے ڈائنامکس جو چینج ہو رہے ہیں اس پہ ہم اس تناظر میں بات کر رہے ہیں. کالج اور یونیورسٹیز عام طور پہ فیس کرتی ہیں اپنے اسٹیک ہولڈرس کو. اسٹیک ہولڈر کو کتنی ڈیفائن کرتے ہیں؟ کسٹمر, کمیونٹی, امپلائیز, مینیجر اور اسٹیک ہولڈر. اسٹیک ہولڈر وہ شخص ہے جو آپ کے اور میری ٹیچنگ سے یا ڈلیوری سے براہ راست یا بالواسطہ متاثر ہوتا ہے. یہ اسٹیک ہولڈر کی ایک ڈیفینیشن ہے. اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ڈائلاگ کرنا. آواز کلیئر نہیں ہے. اچھا, میرے پاس بڑا ہائی ٹیک کمپیوٹر سسٹم ہے اس وقت. اگر آواز کلیئر نہیں ہے تو آپ کی انڈیویجول سائٹ سے ہوگی, باقی کو شاید آ رہی ہو. اگر نہیں بھی آ رہی تو اب آپ تھوڑا بہت گزارا کریں, میں کمپیوٹر کے اور قریب ہو جاتا ہوں. اچھا, اگر نہیں آ رہی تو میرے پاس میں بڑی مشکل سے لنک ہوا ہے. آپ سمجھیں تھرڈ ورلڈ کی یہ مجبوریاں ہیں جو ٹیکنالوجی کی ہیں, اس پہ تھوڑا سا گزارا کریں, اور جو اندازہ سے سمجھ آ رہی ہے سمجھتے رہیں, ورنہ یہ ویڈیو ٹیپ آپ لے سکتے ہیں. 30 منٹس ہے میرے پاس, اور 30-40 منٹس میں ہم بات کرتے ہیں کچھ ایتھکس کی. کوئکلی کر سکتے ہیں. میں 2:15 کا لائن پہ ہوں اور ٹیکنیکلی لنک نہیں ہو رہا تھا کچھ ریزنس پہ. اب ایتھکس کیا چیز ہے؟ بنیادی طور پہ نہیں ہو رہی ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں, اس وقت سسٹم میں کنسٹرینٹ ہے, مجھے آپ گزارش کرنے دیں 30 منٹس کے لیے. میری گزارش آپ سنتے رہیں, اور سلائڈ نظر بھی نہیں آ رہی تو سلائڈ کے بغیر بھی تو لیکچرز ہوتے ہیں. آپ ڈسکشن ہو رہی ہے یا آپ میری گزارشات سنتے رہیں, انٹرپٹ کائنڈلی نہ کریں. جس کا انڈیویجول مسئلہ ہے, ہاں جی, میری گزارش میرے ہاتھ میں نہیں, اگر نہیں سنا جا رہی تو ابھی آدھا گھنٹے میں مجھے گزارشات کرنے دیں. جن کو آواز آ رہی ہے ان کے لیے چلنے دیں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, 30 منٹس کی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی ان کے توسط سے. شاہد صاحب, ایتھکس بنیادی طور پہ وہ اعلیٰ معیار ہیں جو آمدن نشستن برخاستن اٹھنا بیٹھنے میں ایک فیکلٹی آئیڈلی جس کو کرنا چاہیے, اور رانگ اور رائٹ کے اسٹیبلش نارمز کی کلیئر لائنز جو ڈیمارکیشن ہو چکی ہے اس کو فالو کرنے کا نام میرے نزدیک ایتھکس ہے. اس میں کوئی بھی رائٹ بیہیویئر ہے اور رانگ بیہیویئر ہے, اس میں کلیئر لائن آف ڈیمارکیشن جو میں لفظ استعمال کیا ہے اس کی کون اجازت دیتا ہے, کون ڈیفائن کرتا ہے؟ وہ میرا اور آپ کا ضمیر ہے. جس چیز کو میں پبلکلی اوپنلی ایڈمٹ کر سکوں بغیر ہیل و حجت کے, وہ ایتھیکل ہے, اور جس کو میں چھپانے کی کوشش کروں یا اس کی شفافیت کو کم رکھنے کی کوشش کروں وہ انیتھیکل ہے. چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے. تو ایتھکس از اے سیٹ آف بلیف اباؤٹ رانگ اینڈ رائٹ. اس کو ہم نے دیکھ لیا. اب میں سیدھا جاتا ہوں کہ سیمیسٹر سسٹم کے آنے کے بعد لوگوں کے تاثرات یہ ہیں. آپ میں سے میجورٹی شاید سیمیسٹر سسٹم میں نہیں پڑھا رہی, انول سسٹم میں پڑھا رہی ہوگی, کہ گریڈنگ میں جب انٹرنل ٹیچر کے ہاتھ میں گریڈنگ آئی تو وہاں پہ بائسس کی وجہ سے ایتھکس پہ سوالیہ نشان زیادہ بڑھ گئے. اور سب سے بڑی بدقسمتی یا المیہ یہ ہے کہ کالجز میں کوڈ آف ایتھکس پہ بنائے نہیں گئے. اگر بنائے گئے ہیں تو اس کو فارملائز نہیں کیا گیا. اگر فارملائز
نے کیا تو کر لیا تو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. اور یونیورسٹی آف HEC اور PHEC نے شاید تھوڑے بہت اس پہ کام کیا ہے, لیکن میرا ہو سکتا ہے مجھے نہ پتا ہو کہ اس پہ فیکلٹی کوڈ آف ایتھکس کو انسسٹ کرنا, ٹریننگ کے ذریعے اس کو بحال کرنا, اس پہ زور دینا, اور ایتھکس کمیٹیاں ہر کالجز میں بنانا, اس پہ بھی تک شاید کام شروع نہیں ہوا. بنیادی طور پہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو ٹیچر کو رائٹر میں ایک تخصیص کرنے کا موقع دیتا ہے. اب ہم صادق اور امین کی فلسفی سے بچپن سے آگاہ ہیں اور ہم اس پہ فخر لیتے ہیں. ہمارے لیے لمحہ فخر ہے کہ جناب ہم صادق اور امین کے ماننے والے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ تھی جو آپ نے سنی ہوگی بچپن سے, جس میں حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں جو تکمیل کے حوالے سے, مجھے بھی پوری حدیث یاد نہیں آ رہی اس لیے میں گستاخی کرنے سے ڈر رہا ہوں, امام حنبل کا واقعہ مجھے بھی یاد آیا ہے. امام حنبل کا واقعہ میں یہ بہت بڑے تاجر تھے, ان کے ورک ایتھکس دیکھ لیں ذرا, اور حنبلی فقہ کے بانی بھی تھے اور ہیں. یہ اور زیتون کا تیل بیچتے تھے, اور ایک دن ایک غلام نے آ کے بتایا کہ ایک ڈبے میں چوہا مرا ہوا نکلا. انہوں نے کہا کس ڈبے سے؟ بیرل سے نکلا, لکڑی کے ڈبے ہوتے تھے. انہوں نے کہا مجھے نہیں یاد. آپ نے 80 کے 80 ڈبے زیتون کے بیرل یعنی جو بڑے بڑے کنٹینر تھے ضائع کرا دیے. یہ اسلامک ورک ایتھکس کی پہلی مثال ہے جس کو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں. مجھے میں نے ورلڈ بینک میں کام کیا 1990s میں, تو اس کا ایک ورلڈ بینک کا جو پریزیڈنٹ تھا اس نے صرف ایک, جس کے پاس اربوں ڈالر کے اختیارات تھے اور امریکن گورنمنٹ کا چہیتا نامینیشن کرتا تھا, اس نے ایک دفعہ ایک خاتون کو آؤٹ آف میرٹ اپوائنٹ کر دیا جو ایرانی تھی, اور ریزن مجھے نہیں پتا, ظاہر ہے فیورٹزم کے سینس میں آ رہا ہے. تو پورے ورلڈ بینک کے ملازمین نے ہڑتال کر دی جو کبھی 70 سال کی ہسٹری میں نہیں ہوئی, اور کہا کہ یا ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ استعفیٰ دے یا ہم 40-50 ہزار امپلائی چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ نے ایک اپنی پسندیدہ ملازمہ کو جو امپلائی تھی آؤٹ آف ٹرم ترقی دے کے آپ نے پرموٹ کر دیا. یہ ہیں گلوبل ورک ایتھکس انٹرنیشنل جسٹس میں جو میں نے خود دیکھے. US پریزیڈنٹ بل کلنٹن کا چیف آف سٹاف تھا. مجھے کچھ انٹرنیشنل مثالیں دوں گا, میں پاکستان پہ آ جاتا ہوں. میں صرف آج مثالوں دے کے آپ کا ذہن کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا 30-40 منٹس. اس کا چیف آف سٹاف تھا جو پورا وائٹ ہاؤس لاتا ہے, اس کا نام تھا جان سنونو. جو 1996 کا واقعہ ہے, میں واشنگٹن میں پڑھتا تھا اور پڑھاتا تھا. تو جان سنونو کو انہوں نے, اس نے کیا غلطی کی, اس نے سرکاری ہیلی کاپٹر جو پریزیڈنٹ کا ہیلی کاپٹر تھا اس پہ 10-15 میل دور اپنے دوست کو ملنے چلا گیا سرکاری ہیلی کاپٹر پہ. تو لوگوں نے اعتراض کیا اور وائٹ ہاؤس کے 400-500 ملازمین نے کہا کہ اس نے مس یوز کیا, یہ معذرت کرے اور اس کے پیسے سرکار کے خزانے میں جمع کرائے. جو پیٹرول کنزیوم ہوا ہے, جو پریزیڈنٹ کا ہیلی کاپٹر تھا اس نے پرائیویٹلی استعمال کیا 40-50 میل دور کے لیے. تو اس نے موقف کیا پیش کیا, اس نے کہا کہ جی میں تو پریزیڈنٹ کے چیف آف سٹاف کے طور پہ گولف کا, جہاں گولف کھیلتا ہے پریزیڈنٹ, میں اس کا معائنہ کرنے گیا تھا. رستے میں کوئی میرا جاننے والا آیا, میں نے وہاں ہیلی کاپٹر روک کے اس سے بات چیت کر لی. رستے میں آیا, پیٹرول ضائع نہیں ہوا اس پہ. اس کا آرگومنٹ نہیں مانا گیا اور اس کو استعفیٰ دینا پڑا, اور سارے ملازمین نے $100-200 جمع کرا کے $5,000 سے $10,000 جو پیٹرول کا بل بنتا تھا ہیلی کاپٹر کا, اس کو سرکاری خزانے میں جمع کرایا. یہ دنیا کی سپر پاور کے وائٹ ہاؤس میں ان کے پاور کوریڈور کے ہیڈ کوارٹر کی ایک مثال ہے, جس کی بیس پہ امریکہ ترقی کر رہا ہے. یعنی ان کے پروفیشنل ورک ایتھکس فار دیئر اون نیشن, میں باہر کی بات نہیں کر رہا, اس پہ متنازع ہے. اس پہ بم مارنا, مسلمانوں کو شہید کرنا, ملینز آف لوگوں کو دنیا میں ڈسٹرب کرنا, وہ ان کی نارم کا انٹرنیشنل پولیٹکس کا حصہ ہے. لیکن ان کی انٹرنل دیکھیں جس کی وجہ سے ملک مضبوط ہوا ہے. اسی طرح IMF کا ایک فرینچ پریزیڈنٹ تھا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا, اس پہ بھی الزام لگا کسی ملازمہ کے ساتھ بدتمیزی کا ہوٹل میں, اور اس کو بھی استعفیٰ دے کے انہوں نے فارغ کر دیا. یہ 2 بڑی انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں. فن لینڈ کی فورن منسٹر نے سرکاری کریڈٹ کارڈ کو یوز کیا پرسنل شاپنگ کے لیے جب ملک سے باہر گئی, اور 1 ہفتے کے اندر پے کر دیا. اس پہ کوئی سود نہیں پڑا, کوئی انٹرسٹ نہیں پڑا. ودن ٹائم اس نے پے کر کے وہ کریڈٹ کارڈ زیرو کر دیا. سرکاری خزانے پہ 1 سینٹ بھی اس نے استعمال نہیں کیا.
لیکن پوری قوم نے مطالبہ کیا کہ آپ نے سرکاری کریڈٹ کارڈ کو ذاتی شاپنگ کے لیے بے شک ایک ہفتے کے لیے استعمال کیا، بے شک آپ نے پیسے جمع کرا دیے ہیں، لیکن آپ نے استعمال ذاتی کیوں کیا؟ اور اس کو انہوں نے فارغ کر دیا، اسی پہ استعفیٰ لے لیا اس سے۔ 1975 میں لاہور میں تھا، 76 کی بات ہے، ایک سول جج ہمارے گلی میں رہتا تھا اور اس کا گھر تھا کرشن نگر میں، اور سول سیکرٹیریٹ وہاں سے تقریباً 2 سے 3 میل تھا۔ اس جج کو میں جانتا ہوں، وہ گرمی میں پیدل جاتا تھا، پیدل آتا تھا، اس کی تنخواہ بہت تھوڑی تھی، افورڈیبل رینج میں، اس کے پاس نہ موٹر سائیکل تھی نہ رکشہ ٹیکسی۔ اس کو میں گرمیوں میں دیکھتا تھا، وہ سخت گرمی میں سر پہ فائل رکھ کے جا رہا ہوتا تھا، ہزاروں وکیل گاڑیاں لے کے اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہم گھر چھوڑتے، وہ کسی سے رائڈ بھی نہیں لیتا تھا، لفٹ بھی نہیں لیتا تھا، اور بعد میں وہ ہائی کورٹ کا جج ریٹائرڈ ہوا، فخر اس کا نام تھا۔ تو میں ایسے لوگوں کو پاکستان میں بھی جانتا ہوں جنہوں نے ورک ایتھکس کو نبھایا اور کسی سے فیور نہیں لی تاکہ اس کے عہدے کو مس یوز کرنے کا اس پر الزام نہ آئے۔ اب یہ بڑا کامن ہے کہ فیملی کو لوگ سرکاری گاڑیوں میں لے جاتے ہیں، سرکاری ہوٹلوں میں 2 4 بک کراتے ہیں، اپنی فیملی کو وہاں ٹھہراتے ہیں اور سرکار کو بل کر دیتے ہیں۔ یہ ساؤتھ ایشین کلچر میں کامن ہے۔ ایک سٹیج آئے گی آپ جیسے لوگ جب مزید پاور میں اختیارات آپ کے پاس ہوں گے تو ہم ان چیزوں کو کنڈیم کریں گے۔ ہوٹل میں کسی چلے جائیں تو بغیر پوچھے وہ ایک نیسلے کی بوتل پانی کی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، 200 روپے بل میں ڈال دیتے ہیں، آپ استعمال کریں نہ کریں، اور وہ آپ آرڈر نہیں دیتے، بغیر آرڈر کے بل میں ڈالنا غیر اخلاقی، لیکن کامن ہے پاکستان میں۔ ایچ ای سی کی آفیشیل پلیجرزم کیسز آپ کو نظر آتے رہتے ہیں۔ ابھی ایچ ای سی کا ایک بہت بڑا ذمہ دار افسر کو انہوں نے فارغ کر دیا، اس کے پیپرز پلیجرائز تھے، یعنی کاپیڈ تھے کہیں سے دائیں بائیں سے، اور میں اس کا نام لینے سے قاصر ہوں، کر لینا بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح گورنمنٹ یونیورسٹیز میں کئی پروفیسر ہوں، جس میں سے ایک پروفیسر نے پورے کا پورا تھیسس کسی امریکن پروفیسر کا نقل کیا اور اس کو جمع کرا دیا۔ بعد میں اس پروفیسر نے 2 4 سال بعد جب اس کو کلیم کیا تو اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ جی وہ اس نے میرا کاپی کیا، میں نے اس کا کاپی نہیں کیا، اور اس نے مل ملا کے اپنے آپ کو بری کرا دیا، پورے کا پورا پی ایچ ڈی تھیسس۔ یہ لاہور کی ایک یونیورسٹی کا واقعہ ہے۔ تو یہ آفیشیل ہمارے چینل میں بھی یہ رواج ہے، یعنی ان ایتھیکل پریکٹسز، ہم شعوری یا لاشعوری طور پہ یہ پریکٹسز کر رہے ہیں جو گلوبلی ایکسیپٹیبل نہیں۔ اور آج کی اس میٹنگ کا 30 منٹ کا مقصد یہی ہے کہ میں اس کی اہمیت کو اجاگر کروں کہ وہ جو آپ نے فیمس واقعہ سنا ہوا ہے، میرے پاس 40 دینار ہیں، جس میں حضرت عبد القادر جیلانی ڈاکوؤں کو سچ بولتے خود ہی بتا دیتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہے، لے لو میرے سے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس کے علاوہ آپ نارکلی چلے جائیں، مال روڈ پہ چلے جائیں، پنڈی اسلام آباد چلے جائیں، کہیں بھی جائیں، دکانوں پہ ایک لکھا ہوتا ہے کہ خریدی ہوئی چیز واپس، یا پیسے بھی نہیں دیں گے، دام بھی نہیں چکائیں گے، اور واپس بھی نہیں لیں گے، اس کے بدلے میں بھی کچھ نہیں دیں گے۔ یہ بڑے بڑے سنیرسٹک دکانوں پہ لکھے ہوتے ہیں، اور یہ اسٹیبلش گلوبل پالیسی سے وائلیشن ہے۔ آپ آدھے گھنٹے بعد بھی چیز واپس کریں نا، وہ نہیں لیتے، کہتے ہیں بک گئی یا دوڑ جاؤ، یہ اسٹائل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی دنیا کے بزنس کے اسٹیبلشڈ ایتھیکل نارم سے متصادم ہے۔ ایچ کالج کا ایک پرنسپل تھا آج سے 20-25 سال پہلے، خان عبدالولی خان کا بھائی تھا عبدالعلی خان، اور غفار خان کا بیٹا تھا جس کو سرحدی گندی کہتے ہیں۔ اس کے ورک ایتھکس کی میں آپ کو اچھی مثال دوں، اللہ اس طرح کے ہمارے پاس اور خان ولی خان کے بھائی عبدالعلی خان پیدا کرے۔ وہ ایچ کالج کا پرنسپل تھا، اور اس کو اس کا بیٹا فیل ہو گیا، اکیڈیمک سٹینڈرڈز میٹ نہیں کر سکا، تو وہ چاہتا تو اس کو ایک چانس اور دے کے اپنے بیٹے کو 1 سال لگا سکتا تھا، 6 مہینے لگا سکتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو خود خط لکھا کہ عبدالعلی خان کو خود سائن کیے کہ آپ کا بیٹا ہم نے ایچ کالج سے نکال دیا پور اکیڈیمک گریڈز پہ، اور خود ہی ریسیو کیا اپنے بیٹے کو ایچ کالج سے ایز اے پرنسپل نکال دیا۔ یہ میرے خیال میں ڈیکیڈز میں ایک ایگزامپل ہے جو میں آپ کو دے سکتا ہوں گڈ پروفیشنل ایتھکس کی اکیڈیمکس میں، اور وہ بھی ایچ کالج میں۔ میرا ایک پروفیسر تھا، پروفیسر بنگ مین، پی ایچ ڈی کا ایڈوائزر تھا امریکہ میں۔ جب میں امریکہ سے واپس آ رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے ای میل پہ رابطہ رکھو، 1995 کی بات ہے، 96 کی۔ تو اس نے مجھے اپنا ای میل دے دیا جو edu.usa ٹائپ ہوتا ہے، یونیورسٹی کا آفیشیل ای میل، کہتا ہے مجھے ای میل پہ رابطہ رکھنا۔ جب میں جا رہا تھا اس کو مل کے خدا حافظ کر کے، اس نے میرے سے ای میل کا کاغذ لے کے پھاڑ دیا، کہتا ہے میں تمہیں نئی ای میل دے رہا ہوں۔
تو میں نے کہا نئی ای میل یہ چل نہیں رہی. کہتے یہ چل رہی ہے لیکن یہ یونیورسٹی کی آفیشیل ای میل ہے, تم یونیورسٹی چھوڑ کے جا رہے ہو تو ایتھیکلی میں اس پہ آپ کا ای میل ریسیو نہیں کر سکتا, میں آپ کو اپنا ذاتی ای میل دے رہا ہوں تاکہ میرے وہ مس یوز کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے, حالانکہ اس میں پیسے نہ زیادہ لگتے ہیں نہ کم لگتے ہیں. ای میل میں 100 میسج آئیں 1000 آئیں, ایک ہینڈ بل اتنا ہی ہوتا ہے اور پروفیسرس کو فری ہے. لیکن اس نے کہا جی میں پرسنل ای میل پہ رابطہ رکھوں. اب پاکستان میں ابھی کل میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا 1 کلو گرام وزن کا جو ہوتا ہے وہ وے کا جو اسٹیل کا بنا ہوتا ہے 1 کلو گرام 1 kg لکھا ہوتا ہے, اس کو جب انہوں نے الیکٹرانکلی وے کر رہے ہیں تو 0.07 وہ 0.07 kg کے برابر تھا, یعنی 30 گرام یا 300 گرام ہر kg میں کم تھا. یہ ویئنگ کے پتھر ہیں جو سبزیوں والے اور پھل والے استعمال کرتے ہیں, اس میں 30% وزن ہی کم ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایک نبی پہ باقاعدہ عذاب آیا تھا وزن کم کرنے پہ, اور اللہ تعالیٰ نے جتنے عذاب بھیجے ہیں انسانوں پہ ڈاکومنٹڈ ہسٹری میں آلموسٹ سارے کے سارے یا میجورٹی ہیومن ریلیشن شپ کی وجہ سے آئے, انسانی برتاؤ اور معاملات دنیا کے تناظر میں آئے, کم تولنا یا ریلیشن شپ کے تناظر میں یا اس سے متعلقہ جو بھی ہیں وہ معاملات دنیاوی پہ عذاب اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی, عذاب دیا, قوموں کو دھس دیا. اور امریکہ میں اور پاکستان میں بھی اچھے اداروں میں دنیا میں ایک چیز میں نے دیکھی کہ اچھے ادارے اپنے ٹیچرز کو کہہ دیتے ہیں کہ کسی اسٹوڈنٹ سے یا اس کی فیملی سے آپ نے نہ کھانا کھانا ہے اور نہ ہی کوئی گفٹ لینا ہے, نو فوڈ اور نو گفٹ پالیسی Day-1 میں ٹک کر کے دے دیتے ہیں. اور میں نے اپنے 25-30 سال کے جو پاکستان میں ٹیچنگ کی مختلف UET میں نسٹ میں ایز اے ڈائریکٹر ایز اے پروفیسر, میں نے کئی بندے فائر کیے اپنے ینگ لیکچرر جو اسٹوڈنٹ سے فیور لے کے گریڈ دیتے تھے. مجھے باضابطہ رپورٹ ملتی تھی اور ایویڈنس ملتی تھی, میں ان کو اگلی دفعہ چانس نہیں دیتا تھا. وزٹنگ ہو اگر پرماننٹ یا ریگولر ہیں تو ان کو میں پوسٹ آؤٹ کر دیتا تھا یا ان کو کانٹریکٹ ایکسٹینڈ نہیں کرتا. تو یہ نو گفٹ نو فوڈ پالیسی اسٹوڈنٹ سے ڈسٹینس مینٹین رکھ لیں گے تو اچھی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے بنیادی اخلاقی اقدار کو پروموٹ کرنے کی شعوری صحیح نہ کریں. اس پہ میں آتا ہوں. اگلی جو الزامات ہیں کہ گریڈنگ میں جنڈر بائسز ہوتے ہیں, میل ورسز فیمیل اور فیمیل ورسز میل, دونوں سائڈ پہ بائسز کے الزامات ریلیٹیولی پبلک سیکٹر میں نظر آتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ ہے, پبلک سیکٹر میں نسبتاً کم ہے. اور لاہور میں ایک ایسی بھی یونیورسٹی تھی جو کسی نے بین کر دی. ان کے ایتھکس یہ تھے کہ 1 ہفتہ ایڈوانس پیپر دیتے تھے گھر سے کہ حل کر کے جمع کرا دو اور ہم آپ کے گریڈ لگا دیں گے, اور اسٹوڈنٹ جاتے نہیں تھے, ایگزام ان کو بنایا ہفتہ ایڈوانس مل جاتا تھا. اور وہ بندے سرکاری ملازم 10,000 روپے کے MS کی ڈگری کے لیے جو تنخواہ میں 10,000 ایڈ ہو جاتا ہے الاؤنس, وہ میرے پاس ایک پیپر آیا اس یونیورسٹی کا, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, اور میرا اسٹوڈنٹ جو MS کر کے گیا تو کہتا ہے میں واپڈا میں اور میرا سینئر انجینئر یہ کر رہا ہے اور میں اس کا پیپر حل کر کے دیتا ہوں مڈ اور فائنل کا, اور اس کو گریڈ مل جاتے ہیں اور وہ 1 ہفتہ ایڈوانس دے دیتے ہیں. اس نے پیپر تک مجھے دکھایا, اور انڈائریکٹلی میرے HEC میں جو کنیکشنز تھے میں نے تھوڑے سے اپنے تحفظات ان سے شیئر کیے. کہتے ہیں ہم ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی وہ یونیورسٹی بند کر دی گئی, وہ ڈگری وارڈنگ انسٹیٹیوٹ تھا. تو ایسے انتہا پسندی جو اکیڈیمک انتہا پسندی ہے پاکستان میں, یہ بھی ہم نے ایسی مثالیں نیگیٹو دیکھی. اب 2-3 چیزیں آتی ہیں, وہ ہے کانسیپٹ آف پرمیشن, کہ آپ پرمیشن کے بغیر یونیورسٹی یا کالج کا کوئی ریسورس استعمال نہ کریں, فوٹو کاپی سے لے کے اور TCS کی سہولتوں تک جو کوریئر میں جاتے ہیں ذاتی حوالے میں. پھر دوسرا ہے کانسیپٹ آف زبان, کہ جب ہم کمٹ کرتے ہیں کسی اسٹوڈنٹ سے یا فیکلٹی یا اسٹاف سے, تو وربل کمٹمنٹ از ایز امپورٹنٹ ایز اسٹیمپ پیپر پہ انڈر ٹیکنگ ود نوٹرائزڈ پبلک, نوٹری پبلک سے جو نوٹرائز ہوتی ہے. اور زبان کا کانسیپٹ, وعدہ پورا کرنے کا کانسیپٹ ہمارے دین متین کا اولین جزو ہے. اور صادق اور امین کی جو آپ کو خوبصورت اور معطر اور منور کرنے والی شخصیت میں سے جو اہم چیز ملتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ وعدے کا وفا کرنا, زبان کو پورا کرنا. یہ بھی ایتھکس کے اندر ٹیچر کے طور پہ آتی ہے. اگر میں اسٹوڈنٹ کو زبان دیتا ہوں کہ آپ کو 2 دن ایکسٹرا دے دیں تو پھر میں 2 دن ایکسٹرا میں نمبر کاٹنے کا لیٹ کا مجاز نہیں.
اس کے بعد پبلیکیشنز میں نام ٹیچر ڈلوا لیتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کے اور پہلا آتھر بن جاتے ہیں. اس غریب سے پیسے بھی وہ 25-50 ہزار جمع کراتا ہے اور وہ پروفیسر ایک بلیک میلنگ رول پہ اپنا نام پہلے میں ڈلوا لیتا ہے, پروموشن کے لیے اپنا استعمال کرتا ہے, ایسوسیٹ پروفیسر یا اسسٹنٹ پروفیسر کے بعد جتنی پروموشن ہے پبلیکیشنز اس میں مین چیز ہے وہ ان سے 25-50 ہزار کا شیئر بھی نہیں دیتے اور مین آتھر یا سیکنڈ آتھر بن جاتے ہیں اور پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ کے گریڈ ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ بھی ایک ان ایتھیکل پریکٹسز میں نے 10-15 جگہوں پہ دیکھی ہیں اور میں اس میں گزارش کروں گا کہ اس کو ہم جتنا زیرو کر سکتے ہیں پرمیشن کے ساتھ 4تھے-5ویں میں اور پروفٹ اس کا فیس کا شیئر کر کے اور تھوڑا بہت انٹلیکچولی کنٹریبیوٹ کر کے شاید ایکسیپٹیبل ہو جائے, جس میں انٹلیکچوئل ویلیویشن اور فائنینشیل اس کا شیئر کا ہے. کیا فائنینشیل بھی شیئر کریں اسٹوڈنٹ سے, کیا آپ نے اس کو گریڈ دینی ہے, ڈگری دینی ہے, لہٰذا وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے اور نہ چوں کرے گا نہ ہوں کرے گا اور پھنس جائے گا. وہ ہاں بیچارہ اسمائل سے کر دیتا ہے, مجبوراً یہ کر دیتی ہے. یہ کامن ایتھیکل پریکٹسز ہے. ہو سکتا ہے میرے جیسا گناہ گار بندہ بھی اس میں شامل ہو, لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بہرحال ان ایکسیپٹیبل ہے اکیڈیمکلی آل اکراس دا گروپ. اب فیکلٹی کا میرے نزدیک جو میں نے گلوبل سروے کیا, دنیا کے سینکڑوں یونیورسٹیوں میں انٹریکشن کیا, کینیڈا امریکہ میں خاص طور پہ, وہاں پہ اور جاپان میں, یہاں پہ ٹیچر کا رول ایتھیکل تو ہے ہی ہے لیکن وہ ایتھیکل پلس ہو گیا. دے آر گوئنگ ایکسٹرا مائل فار دیئر اسٹوڈنٹس بیکاز دے بیکم دا امبیسڈر آف ہوپ. Your job as a ethical teacher, as a ethical professor, as a ethical assistant professor, آپ کی جاب میری جاب ایک ہی ہے, to spread hope, to generate hope and to inculcate hope and to induce hope and to produce hope. ہم امید کے امبیسڈر ہیں ایز اے پروفیسر, ایز اے ٹیچر. لوگ ہمیں رول ماڈل کے طور پہ دیکھتے ہیں اور ہماری اٹھنے بیٹھنے سے سیکھتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان کو گائیڈ کریں ایم ایس پی ایچ ڈی میں, اور کسی نے ریفرنس لیٹر لینا ہے تو ریفرنس لیٹر بار بار کے چکر کے باوجود دیتے ہیں. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. 1987 میں مجھے پی ایچ ڈی کا فلی فنڈیڈ اسکالرشپ ملا امریکہ کا, اور میرا ایڈمیشن 6 مہینے سال نہیں ہو سکا کیونکہ یو ٹی سے مجھے ریفرنس لیٹر ملتا نہیں تھا. کوئی پروفیسر 10 منٹ دینے کو تیار نہیں تھا کہ ٹائپ کر کے میں لیٹر آف ریفرنس دے دیں. اور میری پی ایچ ڈی کی ایڈمیشن امریکہ میں ڈیلے ہوئی کئی مہینے, اور میں پنڈی پوسٹڈ تھا. میں پنڈی سے آتا تھا چھٹی لے کے, اور میری تنخواہ صرف 17ویں گریڈ کی 2000 تنخواہ تھی. 2000 میں میرا آنے کا چکر 300-400 روپے کا پڑ جاتا تھا, اور ٹیچر کہتے تھے ہاں ہم بزی ہیں, کل آنا پرسوں آنا. میں کہتا تھا میں کئی دفعہ پہلے آیا ہوں, میں اسلام آباد سے آتا ہوں. تو نو باڈی واز انٹرسٹڈ ٹو ہیلپ می, اور میرا پی ایچ ڈی کا ایڈمیشن امریکہ میں کئی مہینے ڈیلے ہوا کیونکہ ٹیچر اپنی بنیادی اخلاقی ذمہ داریاں سمجھتے تھے, کلاس میں چلے گئے پڑھا دیا واپس آ گئے. میں تو ایک حد تک جانے کو تیار ہوں ٹیچر کلاس میں بھی امید اور موٹیویشن دے اپنے اسٹوڈنٹس کو اور ایڈمیشن میں فیسلیٹیٹ کرے. آپ حیران ہوں گے جب میں نے امریکن پروفیسر کو دیکھا, جاپنیز پروفیسر کو دیکھا, وہ اتنا ایکسٹرا مائل جاتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ لگتا ہے کہ باپ والی ان میں شفقت اور محبت ہے, ماں والی محبت اور شفقت ہے ان میں. جاب میں فیسلیٹیشن امریکہ میں میرے پروفیسرز نے مجھے کیا, اور ورلڈ بینک میں مجھے مختلف جگہوں پہ جابز ملی تو میرے پروفیسرز نے ہی مجھے ریکمینڈ کیا اور دھکا دیا اور میرے ریفری بنے. تو ٹیچر کا رول مینٹورنگ اور کوچنگ دیا, اس کو مینرز, ایٹیکیٹ اور ویلیو سسٹم میں آگہی دینا, اس کو بیسک اکیڈیمک اور پروفیشنل نارمز اور کارپوریٹ نارمز سے آگہی دینا, یہ بھی ان کا کام ہے. ڈاکٹر نذیر احمد 1960s میں گورنمنٹ کالج لاہور, جو اب گورنمنٹ کالج یونیورسٹیز ہے, اس کے پروفیسر تھے, اس کے وائس چانسلر تھے, کیا پرنسپل تھے اس زمانے میں یونیورسٹی میں. وہ اتنے خدا ترس تھے, اتنے انسان دوست تھے کہ بچے ان کے پاس آتے تھے اور وہ دید و دل فرشرا, اور اتنے پاپولر ہو گئے بچوں کی باتیں کو ہیلپ کرنے میں, سپورٹ کرنے میں, امید, ہمت اور خود اعتمادی کا سبق دینے میں, کہ بچوں کا گروپ آیا کہ ہمارے پاس ہاسٹل میں جگہ نہیں, اس نے اپنے پرنسپل ہاؤس کے 3 کمرے خالی کر دیے کہ مہمتی بستر بچاؤ, 25-50 بچے یہاں پہ سو جائیں. اس کے اپنے گھر دے دیا اور ایک کمرے میں شفٹ ہو گیا. یہ ڈاکٹر نذیر کا وہ رول تھا جو ایتھیکل پلس ہے, جو لیڈرشپ پلس ہے, جس پہ میرے جیسے کم ظرف بندے سوچ بھی نہیں سکتے. میں اپنی کم مائلی اور کم ظرفی کا برملا اظہار کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا.
لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر میں ڈاکٹر نذیر جب ہوتا ہے میں کہہ سکتا تھا میرا کام تو کالج ایڈمنسٹریشن ہے، ہاسٹل نہیں ہے تو دوڑ جاؤ، میری ذمہ داری تو نہیں، بازار میں کرائے پہ لے لو. لیکن ڈاکٹر نذیر آج 40 سال بعد مجھے ان کا نام یاد آیا ہے، تو یہ 1960s میں گورنمنٹ کالج کے تھے، پرنسپل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوام دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی. اور جیپنیز پروفیسرز میل ہو یا فیمیل ہو، وہ اپنے بچے کی جاب کے علاوہ جاپان کا پروفیسر، آپ کو عجیب و غریب سے انکشاف کروں گا جو شاید آپ کو مزاحیہ لگے لیکن حقیقت ہے، وہ سوشلی ایکسیپٹ کرتا ہے اپنے بچے کو، کلاس کے اسٹوڈنٹ کو. اور جاپان میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ بیٹے کا رشتہ لے کے باقاعدہ دیسی سٹائل میں جب باپ نہیں جاتا، پروفیسر جاتا ہے لڑکی والوں کے پاس اور جا کے رشتہ آفر کرتا ہے. یہ جاپانی کلچر کا حصہ ہے، اور یہ ہائٹ آف پرسنل ٹچ ہے جس کو ہیومن کنسیڈریشن آپ کہہ سکتے ہیں. تو جاپان میں جو ڈیووٹڈ سولجر انڈسٹری میں آتے ہیں ان کے پیچھے ایموشنل جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ پروفیسر کرتے ہیں. ایز اے پروفیسر میرا کام صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے آمد نشستن پر خاص کر نے فارغ کر دیا، ان کو نکال دیا اور فارمولے پڑھا دیے. میرا کام کیا ہے؟ میرا کام ہے کہ ان کی شخصیت میں اعتماد کا ایلیمنٹ حوصلے کے ذریعے، خود اعتمادی کے ذریعے، پازیٹیو ورڈز کی ری انفورسمنٹ کے ذریعے انٹرنسک موٹیویشن بڑھانا میرا کام ہے. اور جاپانی اور امریکن پروفیسر جب انٹرنسک موٹیویشن پہ میں نے خود دیکھا ہے جب وہ کام کرتے ہیں تو نیوٹن اور آئنسٹائن وہاں پیدا ہو رہتے ہیں. ہم صرف سکہ بند پروفیسر کے طور پہ میکینیکل روبوٹک سٹائل میں الفا بیٹا گیما پڑھا کے آ جاتے ہیں. اور وہ جو ایلیمنٹ ہے باپ اور ماں والا، وہ یا سسٹرلی یا بردرلی فگر کے طور پہ وہ بہت کم ہے. ہیومن کنسیڈریشن ہمارے ہاں اکیڈیمکس ہو یا بیوروکریسی ہو اکراس دا بورڈ بہت کم ہے. ہیومن کنسیڈریشن کیا چیز ہے؟ درد کا رشتہ. اور درد کا رشتہ سب سے بڑا ہوتا ہے. درد کا رشتہ ازل سے آپ کو دے رہا ہے. خون کے رشتے میں اکثر ہم نے سفید ہوتے پائے گئے ہیں. نبیوں کے بھائی اپنے بھائی کو یوسف کی صورت میں دھکا دیتے ہسٹری میں پائے گئے ہیں. لیکن جو دوست ہے جو درد کے رشتے کی آزادی کرتا ہے، جو فادرلی مدرلی ریلیشن شپ ٹیچر اسٹیبلش کرتا ہے، اقبال کو اقبال مند اور با کمال یا با اقبال اس کے والدین نے بنایا. اس کے والدین تو ریلیٹیولی ان پڑھ تھے اور درجی تھا اس کا باپ علامہ اقبال کا. اس کو کس نے بنایا؟ اس کی ایک اچھا ٹیچر تھا میر حسن. میر حسن نے انویسٹمنٹ کی سوشل ایموشنل اکیڈیمک انٹلیکچوئل، اور وہ اقبال با اقبال بن گیا، اقبال مند ہو گیا، اس پر خرو ہو گیا. تو آپ بھی میر حسن ہیں، میں بھی میر حسن ہوں. میرا کام غلطیاں پکڑ کے کلاس میں ذلیل کرنا نہیں ہے بلکہ ایتھیکل نارمز پہ ان کو اٹھانا ہے. مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گردوں کو تھام لے سکے. ہم امید کے پیامبر ہیں، وی آر ایمبیسڈر، ہم امید کے سفیر ہیں. اور ہمارا کام اپنے ورکرز، اپنے اسٹوڈنٹس کی خاص طور پہ، ٹیم کی بالخصوص بنیادی طور پہ ایتھیکل نارمز سے، جیسا آج ڈاکٹر نذیر کا میں نے 40 سال بعد نام لیا، 50 سال بعد نام لیا، اس کی اچھی ہیومن اور مورل ویلیو سے. آپ کا نام بھی اسی طرح ڈاکٹر نذیر احمد کے پرنسپل طور پر آپ کہہ سکتے ہیں. ہم تو پرنسپل نہیں، ہم تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی نہیں، لیکن آپ 50 سے 500 اسٹوڈنٹ کی کشتی کے نا خود آئے ہیں. آپ کا کام اس میں سے ایک میڈم کیوری نکالنے، آپ کا کام اس میں سے ایک مدر ٹریسا نکالنے، آپ کا کام اس میں سے ایک فاطمہ جناح نکالنے. یہ آپ کا کام بھی اور میرا کام بھی ہے. ان کو امید اور حوصلے کی تلقین کرنا، ان کی مینٹرنگ کرنا، ایڈمیشن میں فیسلیٹیشن کرنا، گلوبل لنکیجز میں ایکسچینج کو بھیجنا، پی ایچ ڈی ریویو میں ان کو ہیلپ کرنا، اور ایکسچینج پروگرام میں دوسرے ملکوں میں بھیجنا، ان کی جاب کی. میں نے پاکستان کے اچھی یونیورسٹی میں دیکھا ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اپنے بیٹے بیٹیوں میں جو ان کے بچے اچھے ہوتے ہیں ان کو رشتوں میں بھی وہ ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں. یہ بھی میں نے بعض اچھے ٹیچرز میں دیکھا. اور وہ ایکسٹرا پوٹینشیل گیم ہمارے پاس کمیونٹی کا حق ہے، ہم کمیونٹی کو پے بیک کریں گے. دین متین معاملات دنیا پہ بھی ضرورت دیتا ہے جتنا معاملات دین پہ دیتا ہے. تو میرے پاس ابھی 2-4 منٹ رہ گئے ہیں. میں آپ سے کنکلوژن سے پہلے 2-5 منٹ دوں گا کیو اے سیشن میں. میں آخری جو چیز گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، درد کے رشتے کی آبیاری کے لیے شعوری کوشش کریں اپنے اسٹوڈنٹ سے، مینٹل اور ایموشنل انگیجمنٹ کے ساتھ. اکیڈیمک انگیجمنٹ تو ہم کرتے ہیں لیکن ان کے خون کو گرمانا، ان کی اکابی کی بیداری کی کوشش کرنا، یہ میرا اور آپ کا کام ہے. ان کو اونچوں پرواز کی تلقین کرنا میرا کام ہے اور آپ کا کام ہے.
اور ان کو نیگیٹو تھاٹ سے بچانا، نیگیٹو سیلف ٹاک سے بچانا اور قومی دھارے میں لے کے آنا، سوشل دھارے میں لے کے آنا. میں نے پچھلے 30 سال میں جب پاکستان میں 28 سال میں پڑھایا، آپ حیران ہوں گے درجنوں اور میں نے اسٹوڈنٹس کو جو زندگی سے مایوس تھے، کوئی خودکشی کی باتیں کرتا تھا. میری وہ جاب نہیں تھی کہ میں کاؤنسلنگ کروں سائیکالوجسٹ طور پہ، میں نے کاؤنسلنگ کی اور میجورٹی کو سماجی دھارے میں واپس لانے میں کامیاب ہو گیا. میرا خیال ہے کہ میری آخرت کا سہارا وہ زندگیاں بچانا ہے. صرف زندگیوں میں امید دینا یا مائنڈ کو نوک کرنا یا جن کو تعلیمی بالیدگی سے معطر یا منور کرنا تو تصویر کا ایک رخ ہے ٹیچر کا. سماجی دھارے میں اس کو مینٹین رکھنا بھی میری ذمہ داری ہے. اور اگر میں اس ذمہ داری سے پہلو تو بخشوں گا کہ میری جاب ڈسکرپشن تو ہفتے میں 4 کلاسیں یا 6 کلاسیں پڑھانا ہے، باقی جائے بھاڑ میں روٹی لال ہو جاتی ہے. میری نہیں، میری پورا ایک کمپوزڈ بیہیویئر گریجویٹ کا تیار کرتا، ٹیم کو اخلاقی اقدار کی خوبصورتی سے منور اور معطر کرنا، یہ بھی میری ذمہ داری ہے. اور یہ ٹیچر کا ایک اصل رول یہ ہے جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. میرے پروفیسرز جو امریکہ کے 25-30 سال بعد وہ 90 سال کے ہیں، آج بھی جب میں امریکہ میں جاتا ہوں وہ چائے کھانے پہ مجھے بلاتے ہیں، حالانکہ نہ میں ان کو جاب دینی ہے نہ میں نے انہوں نے تنخواہ میں میری، وہ سب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. لیکن آپ ان کی ویلیو سسٹم دیکھیں. اور میری ہر ای میل کا پروفیسر جنہوں نے مجھے پاکستان دنیا میں پڑھایا یا جن کے ساتھ میں نے انٹریکٹ کیا، وہ سارے کے سارے مجھے جو زندہ ہیں آج بھی وہ مجھے میں سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ درد کے رشتے کی آگاہی کریں اور احساسات اور خیالات کے بچوں کے کام کریں، کیونکہ درد کا رشتہ سب سے بڑا ہے. یاد رکھیں، درد کا رشتہ سب سے بڑا ہے. اور درد کا رشتے میں دوام ہے، زوال نہیں ہے. دنیاوی رشتے میں دوام اور زوال ہے. دنیاوی رشتے میں خون سفید ہوتے پائے گئے ہیں، درد کا رشتہ امر ہے، اس میں حیات جاگتا ہے. اس میں مدر ٹریسا اور دوستاریدی کی صورت میں قدر اور موت کے بعد بھی لوگ زندہ رہتے ہیں. مجھے اپنے اسکول ٹیچر اور کالج ٹیچر آج بھی وہ یاد آتے ہیں جنہوں نے پدرانہ شفقت سے میری انگلی پکڑی اور گائیڈ کیا. اور میجورٹی جنہوں نے گائیڈ نہیں کیا اور میکینیکل روبوٹک سٹائل میں مجھے ڈیل کیا، ان کے لیے ظاہر ہے میرے ذہن میں کچھ اچھے تاثرات نہیں ہوں گے. لیکن میں آج دل کی گہرائیوں سے ان ٹیچرز کو دعائیں دیتا ہوں کہ مجھے جو دنیا میں تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے کافی عزت دی، اللہ تعالیٰ نے اس عزت کے پیچھے میرا ایک اچھا موٹیویشنل ٹیچر تھا جس نے موٹیویشنل کلائمیٹ پیدا کی اور مجھے ہمت دی اور درد کا رشتہ استوار کیا اور میرے دل جذبات کی پرواہ کی. میں کنکلوژن پہ ایک شعر پڑھتا ہوں جو کہ بڑا مشہور شعر ہے میرے نیز کا، کہ میں ڈسپلن کی پابندی کے لیے ایز اے ٹیچر ان کی پگڑی اچھالنے کا میرے پاس حق نہیں ہے. ان کو تحقیر، تذلیل اور توہین اور جو ہے تنقید میرا وہ میری ضرورت نہیں ہے، بلکہ تعریف، توصیف، تعظیم اور تکریم سے ان کو نئی زندگی میں نئے سانچے میں ڈھالنا، یہ میری ذمہ داری ہے. اور ان کے دلی جذبات کا احساس کرنا، پبلک ہیوملیشن سے بچانا. اس پہ مجھے میرے نیز کا شعر یاد آتا ہے جس پہ میں خاتمہ کرتا ہوں. وہ ہے کسی کو کیا ہو دلوں کی شکستگی کی خبر. 2 شعر ہیں، دونوں شعر غالباً میرے نیز کے ہیں. کسی کو کیا ہو دلوں کی شکستگی کی خبر، کہ ٹوٹنے میں یہ شیشے صدا نہیں رکھتے. آپ کا ایک لفظ ان کے دل میں اتر جائے گا یا آپ ان کے دل سے اتر جائیں گے. آپ کا ایک لفظ زخم بھی بن سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے. اسٹوڈنٹس کو ایک چھوٹی سی نازک کمپل ہوتی ہے، اس کو پازیٹیولی ہینڈل کرنا میرا کام ہے اور آپ کا کام ہے. اس کام میں ہم جتنا زور لگائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے پہ سایہ فگن ہوں گی، اتنا کامرانی اور شادمانی اللہ کے حکم کے مجھے اوپر لے کے جانے کی کوشش کرے گی. تو آپ یہ فیوچر کے جو ہیں ہماری جنریشنز آپ کے ہاتھ میں ہیں، ان کو موٹیویٹ کرنا، ان کی انٹرنسک موٹیویشن کو بڑھانا اور ان میں عقابی روح کی بیداری اور ان کے اندر ذوق پرواز دینا، یہ میری اور آپ کا کام ہے. اقبال ایک شعر میں کہتا ہے، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی اور فقط ذوق پرواز ہے. علامہ اقبال ایک شعر میں شکایت کرتے ہیں ٹیچرز کے بارے میں، یعنی میرے اور آپ کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ شکایت ہے مجھے خداوندان مکتب سے. خداوندان مکتب میں اور آپ ہیں. سبق شاہین بچے کو دیتے ہیں حق بازی کا، کہ شاہین بچے کو کہتے ہیں اونچا نہ اڑو، زمین پہ رولتے رہو، مٹی میں رولتے رہو، ہم 3rd ورلڈ کے محکوم قوم میں، ہم اوپر نہیں جا سکتے. ان شاہین بچوں کو ذوق پرواز دینا آپ نے میرا اور آپ کا کام ہے. ان کو ذوق یقین دینا میرا اور آپ کا کام ہے. ان میں قوت جو ہے ہمت مردانہ پیدا کرنا آپ کا میرا کام ہے. اگر ہم اس سے پہلے طے کریں گے تو شاید میں رزق کو حلال نہیں کر رہا،
شاید میری نماز یا عبادت کی قبولیت مشکوک ہو رہی ہے کیونکہ میں روٹی حلال نہیں کر رہا. میر انیس کا دوسرا شعر سنا جی بڑے غور سے, پھر میں کیوں سیشن دیتا ہوں. میر انیس کا آخری شعر ہے جی, 1 منٹ دے دیں جی. آخری شعر ہے میر انیس کا. خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم, خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم, 19 ٹھیس نہ لگ جائے آپ دلوں کو, 19 ٹھیس نہ لگ جائے آپ دلوں کو ٹھیس سے بچانا, ہمت بڑھانا, حوصلوں اضافہ کرنا, اور خود یس یو کین ڈو اٹ اینڈ یس یو کین فلائی, یہ نعرہ مستانہ دینا, یہ قوت اور ہمت دینا, یہ میرا اور آپ کا کام ہے. اس سے پہلے تو یہ نہ کریں. آئی ایم اوپن فار دا کوشچنس. تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو. یہ سوال کسی کا ہے تو پوچھے میرے سے. ایکسکیوز می سر, یہ ذرا شکایت ہے مجھے مقصد سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہاں سے ہیں آپ, اپنا تعارف کرائیں. کالج سے نورین اصغر. سر آپ کا بہت اچھا لگا, بہت سمجھ آئی, اور اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر ہم بچوں کی اخلاقی تربیت نہیں کر رہے تو وہ شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یوں قتل کے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا, افسوس فرعون کو کالج کی نہ سوجی. اگر ہم بچوں کی تربیت نہیں کر رہے تو یہ جو ہے نا شعر اس لحاظ سے بڑا اہم مجھے لگتا ہے. مجھے گزارش آپ سب سے کرنی ہے, آپ سب فیوچر کے لیڈرز ہیں, آج نہیں تو کل آپ بڑی بڑی پوزیشن جائیں گے. یہ 30 منٹس کی جو میں نے ٹاک دی ہے, یہ دل کی باتیں میں نے کی ہیں, کوئی لیکچر نہیں ہے, کوئی مکالمہ مذاکرہ نہیں ہے. اور مجھے 1.5 گھنٹہ مل جاتا تو میں اپنی گفتگو میں زیادہ حدت و شدت و وسعت لاتا, جو نہیں لا سکا. آج ٹیکنیکل ریزنز پہ آپ لوگوں سے مکالمہ لمبا نہیں ہو سکا, لیکن آپ کی خدمت میں سب کی گزارش یہ ہے کہ آج کے بعد اپنی جاب ڈسکرپشن کو ریوائز کریں, اور صرف اس وقت تک کلاس کے ان لیکچرز تک محدود نہیں جو کتاب میں پہلے سے چیز چھپی ہوئی آپ ریپروڈیوس کر دیتے ہیں. آپ کا مائنڈ, آپ کی, میری اور آپ کی ذمہ داری قلب و نظر کو شکار کرنا ہے, مائنڈ کو ناک کرنا ہے, اور ان کو قوت پرواز کا یقین دینا ہے کہ یس یو کین فلائی. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اسی لیے ہمارے پاس نیوٹن آئنسٹائن پیدا نہیں ہو رہے, اس لیے ہمارے پاس میکینیکل روبوٹ زیادہ پیدا ہو رہے ہیں, اسی لیے اداروں میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ پیچھے کوئی اقبال کا مرد مومن نظر نہیں آ رہا. ہمیں میر انیس بننا, میر حسن بننا پڑے گا, ہمیں فاطمہ بنت عبداللہ بننا پڑے گا, ہمیں فاطمہ جنہ بننا پڑے گا, ورنہ قوم کی اگلی جو آنے والی جنریشن کے پاس وہ ہمت مردانہ اور قوت جگانہ نہیں ہوگی. تو یہ میری آپ سب کی خدمت میں درخواست ہے. جی اگلا سوال. سر انشاءاللہ ہم اپنی قوت پرواز میں بھی اضافہ کریں گے اور اسٹوڈنٹس کی قوت پرواز کو اجاگر بھی کریں گے. 2 شعر سے کہنا چاہتی ہوں. کورس تو صرف لفظ ہی سکھاتے ہیں, آدمی ہی آدمی بناتے ہیں, ہمیں تو جستجو ہے آدمی کی, وہ کتابیں ابس منگاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. کتابی علم اور اقتصابی علم میں بڑا فرق ہے. آپ ایز اے رول ماڈل وقت پہ کلاس میں جائیں گی, آپ وقت پہ 5 سے 10 منٹ آپ ہر لیکچر میں بچوں کو امید, ہمت اور موٹیویشن ضرور دیں. یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے, یہ آپ کی, میں یہاں تک جانے کو تیار ہوں. بے شک آپ فتویٰ دے دیں مجھے کہ مذہبی ذمہ داری ہے, میں یہاں تک جانے کو تیار ہوں. اور بچوں کو حوصلہ مندی کے ساتھ خود اعتمادی کے لیے پازیٹیو سٹیپس لینا بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے اپنا ای میل اور اس پہ دے دیا, کسی نے کمنٹ دینا ہو, کوئی کوشچن کرنا ہو تو ویلکم. جی آگے چلیں. نیکسٹ کوشچن فرام دا ہاؤس. سر علامہ اقبال کا ہی شعر ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. تو یہ کمن ڈالنا سر ہم ہی ان کو سکھائیں گے نا, اور سکھا رہے ہیں. اگر میں کمنٹ ڈالنے میں سستی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو میں جسٹس نہیں کر رہا جاب سے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے ایک شعر پڑھا تھا, شکایت ہے مجھے خداوندان مکتب سے, سبق دیتے ہیں شہین بچوں کو خاک بازی کا. اور ایک شعر اور بھی علامہ اقبال کا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. صدا لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کی تکرار نہیں ہے, یہ وہ قوت ہمت اور قوت اور خود اعتمادی ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے چیلنج زون میں گھس جاتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹیچر کا کام ہے دینا, جو آپ کا کام ہے. اور ہمارا کام یہ نہیں کہ ان کو سنب کریں, ڈسکریج کریں, اور ان کی امید کو ختم کر کے مایوسی کے امید گڑے میں پھینک دینا میرا کام نہیں ہے. وہ تو سوسائٹی بیٹھی ہوئی ہے. میرا کام صرف آپ کا کام صرف ہے. جی السلام علیکم, آگے چلیں. السلام علیکم سر, مسز نسرین اختر,
क्रिश्चियन कॉलेज चीचावतनी से। सर माशाल्लाह। इसमें मैं सिर्फ यही इजाफा करूंगी कि अज़्म जवां हो तो जिंदगी की राहों में फूल न खिलाने में देर कितनी लगती है। तो इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर अमल कर भी रहे हैं और आइंदा अमल करेंगे भी और जिंदगी की राहों में इंशाल्लाह नए फूल खिलाएंगे। माशाल्लाह, आई एम वेरी प्राउड। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि 30 मिनट्स की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू ने आपकी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद लाजमी बातें पैदा की हो, ये इसमें कोई शक ही नहीं है। और आप उम्मीद के एम्बेसडर हैं, याद रखें। हर टीचर उम्मीद का एम्बेसडर है। सदर पिंडी में केले बेचने वाला उम्मीद का एम्बेसडर नहीं है। हमारी रवायती साउथ एशिया की लीडरशिप सिर्फ मायूसी पैदा करती है या अपने बच्चों के लिए जायदाद बनाती है। ये बच्चे आपकी जायदाद है, ये आपकी रूहानी मेरास हैं। इनको इन पे इन्वेस्ट करें और इनमें से पैदा करें एक मैडम क्यूरी या मदर टेरेसा। ये अगर मैं कर दूंगा तो मैं समझूंगा कि मेरी दुनिया और आखिरत संभल गई। ये अगला सवाल। एनी लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी से गुड बाय? वेरी मच सर। जी बोलिए। जी थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा आपका, वेरी ब्रीफ भी, और प्लस आपने कोई बात छोड़ी नहीं है एथिक्स के हवाले से। और यही चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो भी डाउनफॉल और हमारी जो सेटबैक्स हैं वो इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से हैं। आपने शुरू में हदीस की बात की थी, तो आई डोंट नो आप क्या कहना चाह रहे थे। अच्छा, नबी मुझे पाक सल्लल्लाहु हदीस में इतना एहतियात बरतनी पड़ती है। मेरे जहन ज़रा वक़्त के साथ, उम्र के साथ वो याददाश्त कम हो जाती है। वो हाँ, मुझे अभी हदीस मुबारक का तर्जमा याद आया अभी आधा सेकंड पहले, जिसमें हुज़ूर का हुक्म है, मैं इबादत, मैं अखलाकियात की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। अखलाकियात में ये अखलाकी वैल्यूज़ भी हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना भी है। मेरा जहाँ तक उसका तर्जमा ये है, तशरीह है। मैं गुस्ताखी जी ना सर, मैं करूँगा आपको वो हदीस पाक बस सुना देती हूँ। सुनाइए जी। मैं व इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, व इन्नमा लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। और सर आपने अभी तक जितनी भी गुफ्तगू की, तो वो हमारा दीन एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अगर हम अपने असलाफ की तरफ नज़र दौड़ाएं, इब्न अल हसन का नाम लें, अबू अली सीना का नाम लें, और बहुत सारे, जाबिर बिन हयान। सर एक उलूम नहीं, दो नहीं, 3 4 बैक वक्त 11 उलूम के माहिर थे। इनके उलूम के अलावा एक चीज और है, इनके वर्क एथिक्स का कहीं जिक्र ही नहीं है। ये दीदो दिल फरशरा कर देते थे तालीम की तरवीज और इशात के लिए। इनका स्टूडेंट सनब नहीं होता था। वो आके गाड़ी के मॉडल पे मैं इम्प्रेस नहीं हो जाता था स्टूडेंट से। ये लोग हैं जो बेलौसी से। अल्लामा इकबाल का शेर सुन लीजिए आपके सबके हाउस के लिए, जिसका अमल है बेगरज उसकी जजा कुछ और है। आज इंजीनियरिंग काउंसिल की पैनल डिस्कशन भी 2:30 बजे थी एक मिनिस्टर के साथ। वो छोड़ के मैं यहाँ आया फ्लैटिस होटल से, क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था मिनिस्टर के साथ बैठने में। और टेक्निकल रीजंस पे मैं आपसे मुकालमा लंबा नहीं कर पाया, दिल की बातें नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप बेलौसी और बेगर्जी से डूब के अपने 1 से 2 बच्चों को उठा देंगे और उनको उम्मीद गढ़ों से मायूसी के निकाल के आगे ले जाएंगे, तो खुदा की रहमतें और बरकतें इतनी बढ़ेंगी कि कामरानी और शादमानी पीछे से आएंगी, उठा के आपको ऊपर ले जाएंगी रिफत से मिलाने साथ में आसमान पे। ये मैंने खुद देखा है, ये मैं दिल की बातें कर रहा हूँ, ये मैं कोई अफसानवी गुफ्तगू नहीं कर रहा। ये मैंने देखा है, जो लोग जज्ब हो जाते हैं, डूब जाते हैं, जिसको इकबाल ने कहा अपने मन में डूब के पा जा सुराग ज़िंदगी। तो आपने सुराग ज़िंदगी अगर पा लिया है डिग्रियों के हवाले से, तो सुराग ज़िंदगी को ट्रांसफ़र करने में कंजूसी ना करें। जितना फैलाएंगे उतना अल्लाह ताला की बरकतें होंगी। ये स्लाइड्स में आपको HEC पंजाब के तवज्जो से 25-30 स्लाइड्स हैं, मैं दे दूंगा। इसमें हर हेडिंग को मैंने बारी बारी 30 मिनट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप सब डॉक्टर नज़ीर बने, गवर्नमेंट कॉलेज वाले, आप सब एकेडमिक्स में आप HN कॉलेज का प्रिंसिपल वाला रोल मॉडल बने, जिसने अपने बेटे को निकाल दिया था। ये मेरी आपसे आखिरी दरख्वास्त है। आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं होगा, बज़ाहिर नुकसान होगा। को TAD बिल को ओवर कर देना 50-500 रुपया, उससे कोई उम्मीद नहीं हो जाता। लेकिन जब वो पता चलती है तो बिग बॉसेस नेगेटिव रजिस्टर करते हैं प्रमोशन पे। तो आप कोशिश करें कि छोटी जहन में कि मेरा सोफ़ा छोटा है, मेरा पंखा छोटा है, मैं 19वीं ग्रेड में हूँ तो 17वीं ग्रेड का पंखा बड़ा है, इन सोचों को बड़ा ख़त्म करते हैं। हस्ती के फ्रेम में ना, ये गालिब करता है कि हस्ती के फ्रेम में मत आ जाइए। सब आप आलम को दामे ख्याल बड़ा बना दें, अपना जाल सोच का बड़ा करते हैं। वुसअत फ़िक्र से आप अपने ग्रेजुएट को इतना मोटिवेट करें कि वो पागल हो जाएं और जिंदाबाद के नारे लगाएं। ये मैंने नस्ट में तजर्बे किए हैं, UET नस्ट में, जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। और आज मेरे ग्रेजुएट, आप हैरान होंगे, KRL का चेयरमैन मेरा ग्रेजुएट है, कोटा रिसर्च लैब का। उसके बाद आपका FW का चेयरमैन मेरा स्टूडेंट था।
ان سب کو 20 25 سال پہلے جو میں نے گفتگو کی، اللہ کا شکر ہے بطریقے ایسے ادا کر رہے ہیں. اسی طرح تیسرا ادھر FW ہے، یہاں سارے میرے گریجویٹ بڑی پوزیشن میں بیٹھے ہوں. آپ بھی 10 سال 15 سال بعد 5 سال بعد بڑی پوزیشن پہ ہوں گے. یہ میری درخواست ہے، یہ جو ہے نا نوائے پریشان، اس کو آپ وہ نہ سمجھیں لیکچر، یہ نوائے پریشان ہیں، اس کو آپ موضوع پہ خواب نہ دیکھیں، کسی دیوانے کی بڑھ نہ سمجھیں. یہ میں نے دل کی باتیں کی ہیں. جو اقبال کا شعر ہے جی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو شاید میں نے دل کی باتیں کی ہیں، آپ میں سے 10 20 50 کو فیصد کو شاید اس پہ کوئی اللہ تعالیٰ نوک کر دے مائنڈ کو. آپ ماشاءاللہ پہلے گریجویٹ ہیں، آپ کے مائنڈ پہلے سے نوک ہے. میں تو گستاخی کر ہی نہیں سکتا کہنے کہ نوک کرتے. آپ سب کے ذہن کھلے ہیں، آپ معطر اور منور کرنے کے لیے فضاؤں کو بےتاب اور بے قرار ہیں. اپنے نوجوان اسٹوڈنٹس میں اضطراب اور ڈیزائر فار ایکسل پیدا کرنا بھی آپ کی ایتھیکل ذمہ داری ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں گا. جی آخری سوال میرے سے، لاسٹ کوسچن. جی سر، آپ نے اتنا اچھا بتایا کہ مجھے آپ لفظ ہی بولنے پر مجبور کرتے ہیں، لفظ ہی خاموش کروا دیتے ہیں، لفظ ہی دل جیت دیتے ہیں، اور لفظ ہی دل جیت لیتے ہیں. بجا آپ کے لیے تھینک یو جی، بہت شکریہ. آپ کا کس کالج سے، نام کیا آپ کا؟ میں میاں والی کالج سے مسز فوزیہ راز. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اچھی باتیں کرنے کی. امید، حوصلہ اور ہمت کو بڑھاتے رہے. یہ فادر آف دا نیشن کی اسٹیٹمنٹ ہے. یہ میرے قوم کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے، امید، ہمت اور خود اعتمادی. اور یہ فادر آف دا نیشن کی اسٹیٹمنٹ کو آگے بڑھائیں آپ، تو اللہ تعالیٰ مزید برکتیں دے گا. کسی اور کا اچھی بات کسی ہے، اور کا صحیح ہے. آخری کمنٹ استاد میں لینا. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر، میں بند روڈ کالج سے بات کر رہی ہوں. لاہور سے ہم جی بولیے. جی لاہور بند روڈ کالج سے بات کر رہی ہوں. پہلے بھی ہم الحمدللہ کرتے ہیں، اور اب مزید جو ہے آپ ایک ریفریش نالج اور اتنی اچھی باتیں آپ نے بتائی، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے. بہت شکریہ جی، گاڈ بلیس یو. میں نے ای میل دے دیا، کسی کو کمنٹ ہو تو ویلکم. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.